her father. This is not daughter of Lahore. She is not the daughter of Pakistan Tehreek-e-Insaf. She is the daughter of Pakistan. And we hear stories like this, stories of torture, horror, no regard for rule or law or constitution from all over the country, but especially from the province of Punjab. Thousands have been incarcerated without any due process. Children as young as 10 years old have been arrested just for their crime was they're carrying the flag of PTI. And what they have done to the political leadership of PTI, this has never happened in any civilized society before, unless that country is in a state of war. Pakistan is not in a state of war. We cannot fight our own. What they did to the political leaders, they destroyed their businesses, they destroyed their homes, they attacked their families, abducted them, and then what they did to our national hero, a great leader just not of Pakistan, but of the entire Muslim Ummah, Mr. Imran Khan. The kind of disregard for law, disregard for justice is unprecedented. As they say, I'm sorry, but I will just stop here because it just gets too emotional. So I would like to now introduce the panelists. I would like to request Sania Munir and Iman Ahmed to come to the stage and introduce our fellow panelists. Thank you. Assalamu alaikum, everyone. My name is Sania Munir. My name is Iman Ahmed. And we are here to introduce our panelists. Our first panelist is Mr. Uzair Yunus. He is the director of the Pakistan Initiative at the Atlantic Council think tank in Washington and vice president at the Asia Group. He was also director at the Albright Stonebridge South Asia practice. We would like to welcome Mr. Yunus to Tampa. Thank you, Mr. Yunus. Our next speaker is Dr. Hassan Abbas. He's a distinguished professor of international security studies and chair of the Department of Regional Analytical Studies at the U.S. National Defense University. Additionally, he was a distinguished Qazi-Azam Chair Professor at Columbia University. Dr. Abbas also held a fellowship at Harvard Law School and Asia Society in New York. We would like to welcome Dr. Abbas to Tampa. The next panelist we have here with us today is Dr. Kamar Huda. He is a Michael Paul Distinguished Visiting Professor of International Affairs at the United States Naval Academy. Formerly, Dr. Huda was a Senior Policy Advisor for the U.S. Department of State Secretary's Office for Regional and Global Affairs, where he focused on civil society, religious communities, and diplomacy with non-governmental organizations. He was also selected as one of the world's 500 most influential Muslims from 2016 to 2023. Thank you, Dr. Huda, for joining us today. Our next speaker is Mr. Arif Ansar. He is the CEO and Chief Analyst at Polytact Washington-based think tank. Mr. Arif has over 20 years of consulting experience with various branches of the U.S. government, including the USA Department of State, U.S. Geological Survey, and the Department of Defense. Thank you, Mr. Arif Ansar, for joining us in Tampa. Our next speaker is Mr. Moeed Pirzada. Mr. Moeed Pirzada is a well-known Pakistani political commentator, geostrategic analyst, and television and news journalist. He got his MBBS degree from Ilham Akbar Medical College in Lahore, and then he was a Britannia Chevening Scholar at the London School of Economics. He also received his political science MSc in media and internet regulation from Columbia University. We would like to welcome Mr. Moeed Pirzada to Tampa. Our next speaker is Dr. Shehbaz Gill. Dr. Gill has been the professor of business administration at the University of Illinois Urbana-Champaign.
Dr. Gill was appointed and acted as a spokesperson for Prime Minister Imran Khan, and before that, he was a spokesperson for the Chief Minister of the Punjab province. We would like to welcome Dr. Gill to Tampa. Our next guest is Mr. Salman Ahmed, who is a very well-known Pakistani musician and founder of the internationally renowned rock band Junoon. Mr. Ahmed is also a physician by profession, a political activist, and professor at the City University of New York. Additionally, he has served as the United Nations Goodwill Ambassador for the HIV/AIDS program in South Asia. We would like to welcome Mr. Salman Ahmed to Tampa, and thank you again to all of our panelists for being here with us today. Thank you, Sania and Iman. I would like to request our panelists to please join us on the stage now. And Mohit Bhai, all of you. So Mr. Arif, Mohit Pirzada, Qamar Huda, Hassan Abbas, and Uzair Yunus. So this session, the first session that we are going to start now, will start with a speech by Mr. Mohit Pirzada, as he'll share his thoughts about why democracy is so challenged in Pakistan. And after that, Mr. Qamar Huda will help me conduct the question and answer session. Yes. Then you sit there. So, ladies and gentlemen, Mr. Mohit Pirzada. Assalamu alaikum to all of you. I am thankful to all of you, to Dr. Munir, to Dr. Khizar, Sadia, to Dr. Kiran, and Dr. Tariq, and to all organizers for giving me the opportunity to be here today. I'm also very happy that this is a university setting. Unfortunately, I think that the students are not back till 28th of August. I was very eager to see more students, but I think that the university setting actually sends a sort of a message, which is very important. The theme that has been given to me by Dr. Munir and the organizers of this panel is that why the democracy repeatedly fails in Pakistan. I had also promised Dr. Munir, in fact, I asserted that, I would not take, my 10 minutes can become 12 minutes, but it would not become 15 minutes. So I would present a few bullet points as assertions rather than as explanations of why I'm saying what I'm saying. And I look forward to the question answer session. I see there's a lot of experience in this room, hundreds of years of experience. Everyone has reached a point from somewhere. And I think we'll be able to, all the panelists will be able to bring depth and gravitas to our discussion. Our goal over here is to find solutions, not to condemn. And the points I'm going to say right now, I will try to expand upon them when you raise the questions. So we think in terms of the questions. A few words to explain who I am and why I would like to make these assertions and why I think that I have a certain kind of confidence in making these assertions. I am a television journalist. I have also written extensively. I've been writing for the past 20 years, and I have been published in almost all Pakistani major newspapers and international publications. I've been a columnist with Khaleej Times. I've written for Al Jazeera. But I have been sort of a living historian of Pakistan in the sense that since 2005, when I started television, this is almost 18 years, and I moved and that was in London. I moved to Pakistan in 2007. From 2005 till this time period, before I had to run from Pakistan, I became a proclaimed offender and terrorist. I
have been conducting at least 4 programs a week, at times 5 programs a week. And at times, during the elections and during this crisis, I've been conducting programs, television programs, 7 days a week, but not programs, special broadcasts that could continue for 8 to 10 hours. So what's the significance of this is that I enjoyed tremendous access and interaction with all class of Pakistani decision makers, the political party leaders from all political parties, whether they were top political leadership, they were second-tier political leadership, third-degree political leadership, city leadership. Similarly, I enjoyed an unfettered access to the core of diplomats, whether it's Pakistan Foreign Office or the US Embassy, or the British High Commission, the Indian High Commission, very important in terms of understanding the issues in Pakistan. And I had access with not only with the Prime Minister's office and Chief Minister's office, I also had access to the top of the military decision makers, the top of the intelligence. And on the basis of this, I can make certain kind of assertions. When I look at many writings in the last 6 months from Pakistani major English publications, also on the Twitter, from people from parts of think tanks and universities, the impression is created as if what's happening in Pakistan is a routine affair, or there's nothing unusual about it. And this has been happening before. I mean, military has been bringing the governments, and military has been removing the governments. I mean, what if the Imran Khan government has been removed the way it has been removed? Nawaz government was also removed. Benazir Bhutto was also assassinated. And these things have been happening in Pakistani history. So it's just a usual, normal routine of the Pakistani history. I would assert that the present crisis in Pakistan, of whose manifestation, the crisis manifestation, which we started to see from somewhere in the March, but let's say the government was removed on 9th April 2022, so it's 16 months. This is not the usual crisis of Pakistan. This is not something that has been happening in Pakistan. This is something very new. This is something very unusual. For instance, while Dr. Munir's voice choked when he was reminding you of some of the events that have happened in the last 16 months. In the last, barring the exception of the former East Pakistan and Bangladesh, even including the tragic events of 1977-79, Pakistani authorities have never raided thousands of homes. They have not broken the doors and the gates. I mean, forget about what happened after 9th May. People have forgotten that on 24th of May 2022, when Imran Khan had announced his long march from Lahore, according to the given figures of the Punjab police, 4,400 houses and farmhouses in Punjab alone were raided in the middle of the night. Not on 25th May, but 24th May. When people refer to 25th May 2022, they actually forget that since the Tehreek-e-Insaf had actually announced a long march from KP and Punjab towards Islamabad, in order to fail the long march, not to confront it on the roads, but to fail it as a preventive measure in one of the most unusual events in the history of Pakistan. Well, such events have taken place in former East Pakistan. We don't really have a good recollection of it, but not in the entire 75 years of the history of West Pakistan, which is now Pakistan. We had ever seen or heard of an event in which 4,400 houses were raided in one night across Punjab, and people were arrested, humiliated. I mean, these included ex-judges like Nasara Iqbal. People were arrested. The children were beaten. The women were insulted and humiliated, So much so that, there were instances when women had their phones in their hands and they were saying that stop. The doors were broken in the middle of the night after 2 a.m. They had their mobile phones in their hand and they said, I'm going to record you, stop. And the phones were snatched. This kind of brutality, this kind of insult, this kind of humiliation of the woman in Pakistan has never been seen before. This is also the time period which has seen an unprecedented political mobilization of the women of Pakistan.
in the 75 years, the entire history of the state of Pakistan, we have never seen this political participation of young, middle-aged, and older women in the politics of Pakistan. Women in Pakistani politics were only from maybe few political families and their friends who used to be part of the political process or visible. The women were to be seen, not heard in this country. But now you see how many hundreds of women were arrested after 9th May. So people's minds are focused on 9th May, but this is not started by 9th May or 12th May 2023. This process of the reign of terror and the brutality was unleashed from 24th of May 2022. You must actually remember this thing. This is the first point. Then breaking doors in homes, arresting men, stripping them naked in front of their family. I mean, the way, I think Dr. Shahbaz Gill, I haven't seen him. Where is he? Oh, he's not, he will probably arrive later, right? You know, the way in August 2022, Dr. Shahbaz Gill was abducted illegally, stripped naked, electrocuted, kept in jail for 45 days. I mean, one example. What happened to Senator Azam Sawati? The way his videos were made and sent to his family and his wife, I mean, to show the power of the state. Jameel Farooqi, a television anchor of a mainstream television anchor, was just simply arrested from outside his office, stripped, hung upside down, stripped naked. Director news of ARY Ahmad Yusuf was his home and gates were broken after midnight, 2 a.m. in the night, arrested in front of his daughters, stripped naked, hung upside down, stripped naked, you know, for the whole night. This is not the Pakistan, you know. Yes, I agree. These selective events might have happened during Zulfikar Ali Bhutto's Dalai camps, but with few people, maybe with 24 people. These events must have happened and happened with, say, a few hundred people between 1977-79 time period, General Ziaul Haq's martial law, especially when he was executing Zulfikar Ali Bhutto and people came out in protest. But these did not define the norm and culture of the Pakistani exercise of authority. Yes, now, it is another thing which needs to be understood from the perspective and lens of the political science. It happens in the periphery of a state. Pakistani state has identified first, unfortunately, East Pakistan as its periphery. They were not prepared to take them in the mainstream. They thought they were free to unleash a reign of terror in the former East Pakistan and its villages. And the West Pakistan never fully understood what was happening over there. Then after 70s, they unleashed similar waves of terror in Balochistan. And of course, they and the MQM together played havoc in Karachi as well. But this time, the crisis dimension is this: the two areas that always identified that state has some sort of responsibility to protect itself and national security. In the Punjab and Khyber Pakhtunkhwa, they have really unleashed this reign of terror. Now, it's not only a moral dimensional question. This also identifies the extent of the crisis, that there is a state authority that was trying to control the periphery in the name of national security, but has lost control to the extent that it has unleashed the terror outside itself. It has exercised the same kind of terror tactics within its own ambit where it thought it had the moral authority. In the process, it has lost all moral authorities. This is where the crisis is. Now, let me wind it up because I said I will. So why it is different? The 3 or 4 points. The kind of polarization between the left and the right, the kind of polarization between PTI and PMLN or PPP, the kind of polarization between the PTI and the establishment that is being seen right now is a totally new phenomenon. This kind of sharp divide and polarization has not been seen before. The second thing is, this is also a point to be understood. The way the process of law and constitution has been totally undermined. The courts, the high courts, the right of habeas corpus, which is in fact a common law right from 12th century, perhaps, that where people have to be released when a court says produce the body. This is the first time. This did not even happen in 1977, 79. The Lahore High Court, Islamabad High Court, Peshawar High Court is releasing someone, and there at the doorsteps, the police comes up and in total rebuke and shut up call
to the High Court, the police again arrest the people. The way the Supreme Court of Pakistan has been made dysfunctional. There was a time when Supreme Court could send Imran Khan government packing in April of 2022. Look what happened to Supreme Court as a result of its own political misjudgment. So the way law and constitution have been eroded is also a totally new phenomena. Now, the erosion of the law and constitution can have its resonance within the 1977-79 time period. But some of the older generation politicians who are now septuagenarians in their 70s, but were young members of Pakistan People's Party, have told me, more than 2 or 3 of them, that the difference in 1977-79 was when, after the PNA movement, the martial law was declared, people accepted that martial law has been declared. Martial law was sort of welcomed by a large section of PNA supporters. And the PPP leadership also realized that the martial law has declared. They went to the deputy martial law administrators, and by and large, they submitted. There wasn't any resistance from People's Party. The resistance happened from the workers when it became obvious that Zulfikar Ali Bhutto is being hanged or might be hanged. And then you hear of those, lashes and the brutality that was unleashed. So in terms of brutality and constitutional or legal violation, this resembles 1977-79, but not at this scale, because here it wasn't a martial law. Had a martial law been declared on 9th and 10th April, then the people might have accepted the martial law. But people thought it's not a martial law. People thought it's a military determined government, so they resisted it, and they came on coming up more and more hard. So this is one difference. But the more frightening difference is, so whereas there's one resemblance is with the martial law of 77, 79, the other resemblance is with the ethnic division of 1970, 69, 1971 time period, the way this ongoing polarization is polarizing Punjab and KP. Right now, no one has said it openly. But as a political scientist and as keen student of Pakistani history, we need to see how the Federation of Pakistan is being undermined as a result of this thing, what is happening right now. So why it is really happening? One important dimension, you see, the Pakistani establishment has identified Imran Khan as the enemy. They think that somehow or the other, if they manage to control Imran Khan, manage to bottle him up, or maybe force him to surrender, or they eliminate him, as of course an attempt was made to eliminate him on 3rd November 2022. That was not a joke. He could have died, right? And many of you doctors, his doctor, I think Faisal, showed me a diagram, and he made it that how his femoral artery was missed by just 2 centimeters. So if that femoral artery had blown off, there would have not been any possibility of applying a tourniquet in Wazirabad, and he would have died. So, of course, he could have died. So the establishment identifies Imran Khan responsible for all the challenges and the problems they face. But it's actually not Imran Khan. Imran Khan has become the agent and the symbol of this change. The change has to do with 2 or 3 factors. Pakistan's demographic change. The census says it is 241 million. You never know it's 241 million or it's 250 million. But the population has grown. The second factor is the young in this population are almost 65% to maybe 68% of them are under 35 years of age. Second factor. The third factor is this: there is a unprecedented income inequality. This kind of income inequality was not, you really need an economist to understand that. But the Pakistan of 1950s to 1990s onward didn't have this kind of income inequality. People might have looked poor. They were not short of the caloric value. They were not short of the ability to feed themselves. They were still eating properly. They had the proper protein and whatever. So the massive income inequality is another factor. They don't have meaningful jobs. This huge young youth force doesn't have meaningful job that can occupy their minds, that can give them a sense of reason, an identity to life, a sense of definition of what the life means for them. That is another problem. Establishment's old utility of 1960s, first against the Soviet Union, then in Afghanistan wars has ended. Now, establishment's utility appears for the West
to be able to tame and control Pakistani population, to subdue them, to submit to an Indian design on the region so that India can actually stand up and can face up to the rise of China. Because according to the best political scientists, the only real way of containing the rise of China is actually letting India develop and become as big as a regional power as China is. And without Pakistan being a cooperative framework to the Indian economy or to the Indian system, this is not going to happen. This is also a factor. So India's rise is very important. End of a step. Last word. West rising fear of China. China's presentation of the Belt Road Initiative and its component as CPEC is also an important factor. Then the China-India conflict of June 2020 unnerved India and India's supporter, where India complained to its supporters that it has been locked into a two-front situation with two nuclear states, China on one side and Pakistan on the other side. All these factors in my analysis has made Pakistani establishment extremely insecure about its own future. It is trying to redefine itself, find a utility and a purpose of its existence, which in the political science is called as a raison d'être. And that is why the panic is such that they not only have controlled all Pakistani expression within Pakistan, they're trying to suppress all Pakistani expression in North America, diasporas, us sitting over here. So I will take your questions whenever I get the opportunity. Thank you so much. Thank you, Mohit Bhai, for your words of wisdom. As always, ladies and gentlemen, brilliant Mohit Pirzada. As they say, nothing erodes hope like injustice. And today we are all gathered here because we believe a great injustice is being done in Pakistan. But for now, we still have hope. We believe those in power will realize that their loyalties to the country are far more sacred than their loyalties to any political party. We will request our fellow panelists now to get engaged and involved with us. I will request Professor Qamar Huda to please come here and start proceedings and the question answer session with the panelists. Professor Qamar Huda from National Defense University. Thank you. Assalamu alaikum. I'll just moderate from the table if that's fine. Okay. And, again, thank you for all and the organizers for such a rich Saturday in Tampa, and we really, really appreciate the hospitality and also the amazing interest in the subject. And before we get straight to the panelists, a lot of these conversations is to present, and the framing of these conversations is to think about current state of democracy, as Dr. Pirzada has pointed out, but from the perspectives of our colleagues who work in the policy circle, work in international relations, who are scholars who study geopolitics, and what is the democracy and the backsliding in democracy and increased human rights violations, to put it in sort of a local context, but also a bigger context. So we want to ask our immediate panelists, Professor Hassan and Uzair and Arif. I want to pose a question to you on this particular issue of democracy. Just pick up exactly where Dr. Pirzada left. Is what we're seeing and what was discussed and shared by our previous speaker, is this crackdown on civil society unique in how we understand it? Is there historical precedence? Is it congruent with civil society and civilian military relations? And I'll ask Professor Hassan Abbas to please respond to that.
Thank you very much. Honored and delighted to be here to respond. I'll take 3 minutes or so. Is that okay? First and foremost, I think before answering the question, I would like to pay tribute to all the pictures that are here and all the people in the history of Pakistan who have sacrificed their lives from day one. Don't forget those who had walked barefooted in Pakistan 75 years ago. Many a times there were people who pushed back authoritarian regimes. They paid with their lives. Let's salute all of these figures here and salute all those who have given their lives and their honor and their blood and toil to the cause of Pakistan. Secondly, I think the ideal is common, irrespective of any political, cultural, religious divide. All of us believe in the idea that Jinnah had posed, which now the current political leader, and I must honor Imran Khan's view on these issues. The idea that, in the words of Ehtizaz Ehsan, धरती होगी माँ के जैसी हर शहरी से प्यार करेगी हर शहरी से प्यार करेगी, which means the principal framework in which I'll try to answer this question now, whether these human rights violations pose something very new or not. Also, I'm now remembering in response to also, with all the tremendous respect to my dear friend Mueed, this famous poet Dilawar Figar, who had said a long time ago, "Halate hazara na sahi mustaqil magar." हालाते हाजरा ना सही मुस्तकिल मगर हालाते हाजरा को कई साल हो गए, because there's a pattern and there's these two consistent parallel patterns of authoritarianism and military dictatorships, pattern of oppression of minorities. Ask an Urdu speaking person Karachi what they went through during MQM. Ask a Hindu whose daughter has been taken away. Ask a Baloch who's missing. Ask a Shia Muslim whose house has been destroyed or attacks on Ashura have taken place. Consistent pattern, religious bigotry. But there's also a parallel pattern of resilience in Pakistan. I often tell in my school to my students, Pakistan is the only country in the larger Muslim world which has repeatedly pushed back on military dictatorships. Every other country, the life of a military dictatorship is 30 years. In Pakistan, the life of a military dictatorship has been shrinking. And the reason is people push back. This is in your DNA, whatever the cause or reason. This is a parallel reality. The parallel reality also is a tolerant leadership. So many times there were very brave Pakistanis who stood up. So my response would be, it is absolutely unacceptable, the human rights violations, all the oppression, but this has been a consistent trend. Yes, the severity changes. And we often think of, as I had mentioned, depending on who you ask, which part of the country they live, they will tell you their own story of challenges and crisis. So this is another crisis, a moment. Let's not say that this is something totally unprecedented, with respect for the view, and I understand that point of view, because the challenges are much more entrenched and the systematic pattern of authoritarianism is much more obvious. So that's the framework, I would argue, I would like to frame the whole context. Thank you for that framework, Dr. Abbas. I'll build on it. And first of all, thanks to the community here for having us and for this opportunity to speak. I'll involve the crowd a bit before I move on. Again, salute to all of the people whose pictures are up here, many countless who are not named here. But I'll ask, how many of you have heard the name Hidayatur Rahman? Nobody. How many of you have heard the name Jan Mohammad Meher? Nobody. You have? Okay. So Jan Mohammad Meher, on August 14th, a report runs in Dawn, is a journalist in Sindh, was shot dead in the face multiple times for a crime of reporting the truth from Sakhar in Sindh. He didn't feature in our conversation so far. Hidayatur Rahman has a terror case against him. He's a political leader out of Gwadar. He was in prison for 5 months until the Supreme Court of Pakistan this year released him on bail. His crime, demanding clean drinking water for the people of Gwadar. Why was he demanding clean drinking water for the people of Gwadar? Because at that same time,
many politicians across the aisle in Pakistan would go to Gwadar, take an amazing selfie. Many of you have seen those selfies in a rich, lush, green cricket stadium in Gwadar that looks amazing. Now imagine what you would go through if over here in the university campus of Tampa, there's an amazing field while your home has arsenic-laden water coming in. Hidayatul Rahman is not featured here. And I think the awakening we are having as a community, particularly as a community of American Pakistanis, is not complete until we engage and understand of the shit, quote unquote, that happens in the periphery, because that's the only way to build a coalition. And then there are instances that we need to understand historical and social about why this happens. Because again, many of you are doctors. If you have a poor history taking of a patient, odds are that patient will flatline on your bench. So we need to take some history taking. I'll run through quickly. One core reason why democracy does not thrive in Pakistan is because Pakistan as a society, or Pakistan of as we know today, not East Pakistan, was one of the last regions to be engaged or annexed into the British Raj in 1849. By then, it had been almost 100 years that Bengal had been annexed. So the culture of democracy, of the British institution building, had much deeper roots in places like Delhi, United Provinces, Bengal, than it did in Punjab and Khyber Pakhtunkhwa. That then meant that when independence was achieved, Pakistan was sort of struggling to define its own democratic experiment, which then led to the fact that while India had a constitution in 1948, Pakistan only had one in 1956. And by 58, the first martial law had come into being. Many people, especially older people, say Ayub ka zamana bada acha tha. I'm 35 years old. I remember a lot of people, many of you may have heard them say, Musharraf ka zamana bada acha tha. Well, I grew up in Karachi. Musharraf ka zamana bilkul acha nahi tha. It destroyed my city. But that was periphery, and shit was happening in the periphery. Then you come down and you fast forward to the Muslim League itself and its political culture. I'm talking about the post-independence Muslim League. It had 503 core members of the party. 163 of them were landlords, out of which 51 from Punjab, which then meant that the goal of land reforms never happened. And that's directly connected to a democratic experiment in any society, because if you don't have security of property and you don't own property, odds are the culture of democracy at the grassroots level will not take place. This is just democratic literature, what teaches us. So you ran into that problem, and then you had martial law, and then you had Sito Sento, the global Cold War, the Afghan Jihad, Ziaul Haq. In the 80s, brutality was ongoing, again on the periphery. Punjab did not care. And then we fast forward into the Musharraf War on Terror, and again, a politician out of Punjab, a son of out of Pakistan, a son of the soil, whether we may like him or not, or his political views or not, was bombed by taxpayer money bought planes in Balochistan, and that birthed an insurgency. Again, stuff was happening in the periphery. Nobody cared. And then we fast forward into the democratic transition, a coup attempt in 2014 that failed. Many people don't know about it, but it was a coup attempt in 2014. It's described in great detail in Shuja Nawaz's book, The Battle for Pakistan. And we have today. And I think that's the history that we need to understand, that the history of democratic backsliding or authoritarianism, or whatever term you may want to use, may look unprecedented at this point in time because it has come into the core of the country. But for the periphery, this has been going on for a long, long, long time. And so we have to understand that part. Finally, on the societal elements, as I said, security of life, property, and contract is core to any democracy. Pakistan has none. Life is insecure, property is insecure, and contracts, the ultimate contract, the constitution, has been torn away by people who say it's just a piece of paper, and we think, wo zamana bada acha tha unka. So we have to look deep inside into ourselves of what's going on. I'll give a couple of statistics about life. 30%, according to the Pakistan Demographic Health Survey, which is one of the most detailed surveys in Pakistan. Doctors use it quite a lot, doctors that I know in Pakistan. 30% of women say that they experience physical violence since turning the age of 15 in Pakistan. 60% of them never tell anyone. I see a lot of women here. Odds are many of you, or many of people that you know, unfortunately, it sickens me to say that, are part of that data, but we don't talk about it as a community. We talk about security of property. Beria, a town run by Malik Riaz, who I refer to as the fountain of corruption in Pakistan, has alliances with every single major political party in Pakistan. When he stole land from poor peasants in rural Sindh,
The Supreme Court said, pay 400 billion rupees in fines and it's okay, your crime is forgiven. That money never A, came back. But B, is that the way we want justice in a democratic country? I don't think so. So we need to ask ourselves about politicians. Why do you build alliances with the fountain of corruption in a country? How does that serve the cause of democracy? And then contracts, talk about constitution. And I will keep repeating and harping on this point because many in the diaspora refer to the Musharraf era as something of a good time. It's like a doctor saying, well, you have lung cancer, but you smoke 20 cigarettes a day, it's okay. इलाज हो जाएगा, कीमो करा लो. नहीं होगा इलाज, आप बीमार हैं, आप सिगरेट पिए चले जा रहे हैं. मुशर्रफ का ज़माना अच्छा नहीं. That really damaged Pakistan. So when we look at all of this in this context, the historical and social context, it's pessimistic in the sense that it's not going to get a whole lot better in 6 months, 12 months, 18 months. It took us 75 years to come here. It's going to take another 75 years to get out of this mess. But the first step we need to take as the community is do some stock taking and build some coalitions and reach out to the Baloch, reach out to the MQM family. Over 500 of them are still missing in Karachi. And say, you know what? We ignored you because you weren't part of the core. You were the periphery. Shit was happening in the periphery. But now we understand. So let's build a coalition. Until and unless we don't do that, this whole idea of strengthening Pakistani democracy is just a facade and it's never going to be realized. Thank you. Hello, Assalamu alaikum. I'll take a little bit of a different approach than Uzair and Abbas and Mueed and contend that, yes, we focus a lot on the internal dynamics that has been transpiring and, you know, what happened, which institution did what did the military do, et cetera. But I think one of the important thing is to understand the aspect of change in the internal dynamics of a country, society, etc., culture, religion, and the change that's occurring outside in the neighborhood and in the globe. And both impact each other. Which one does more is up to, you know, discussion. But I think more will say that it's the global dynamics that impact the local dynamics. And if you were to look at the history of Pakistan, you would see that most of these questions, when democracy got derailed or some major upheaval happened in the politics of Pakistan, it was because something major was happening in the global politics. Whether it was the Iranian Revolution, the Cold War, something was happening, or more recently, war against extremism. And what was the local response? So obviously there are challenges in the global environment and there are challenges in the internal environment, and the society tried to come up with a response to this change, to adapt, if you may say. What is that response? And who is developing that response is more important as well. What are the trends that are happening globally? So if we are unable to frame or identify the trends, then it may be that the response is inaccurate as well. But it is in this context that we see that even the present derailment of democracy, we know, happened in an important juncture in global politics. Dr. Mueed pointed out to the change in the global balance of power. It's a big thing. How does it impact Pakistan? And what is the response? And there's not just one aspect. There is the political, economic, and security aspect of this dynamic. There's the societal. And not only that, then who decides that, like I said, what the response is going to be. How is this consensus going to be built? It's not just me that's going to decide, okay, this is what we're going to do. Or PPP decided, or the military decided. And this is where Pakistan, I think, is failing again and again, the tensions between the civil-military relations because of the inability to properly develop a response, and more importantly, to develop consensus around it. Because without public consensus, it's not going to go anywhere. So I'll answer that question, Dr. Huda, in this context, that
democracy, why do we need democracy? For what? What does democracy do? And I'll stop here. Thank you. To continue with this issue, I have a two-part question for the three panelists here. And so the first part is builds on what both you, all three has said, in a sense, is stock taking stock and reflecting. You know, Nelson Mandela, the leader of South Africa, was charged when he was arrested on terrorism charges because he was working for the African National Congress. He was then sent to jail for 29 years. We all know his story. He came out and was elected president. But most interesting thing is that while his first ordinance for election as president, he said, we want a Truth and Reconciliation Tribune, TRC Commission, Truth and Reconciliation Commission. And this commission actually is a textbook study in conflict studies around the world and how South Africa dealt with the racial apartheid, economic divisions, social divisions, et cetera, that they experienced through apartheid. My first part question is, does Pakistan need a Truth and Reconciliation Commission for dealing with the partition of 3.5 million people who died during partition and all the wars afterwards and all the other wars and all these other martyrs that have happened? How come nothing as like this has happened in Pakistan, where we want to reflect on our brutal history, where we have a truth commission addressing who's behind this? That's part one. Second one is the question of, again, back to civil society. When we discuss power and authority, this is what we're talking about. Power and authority. Dr. Pirzada Sahib has kept saying power and authoritarianism, power and change of power. When we do a power analysis of Pakistan elite of military, businesses, elite businesses, civil society, whatever, we do a power analysis, there's a constant negotiation between these several groups. My question to you is this negotiation pivoting as we speak? And so in political science, it's called power transition. Are we seeing a moment of power transition where members of all these different camps of the elite who are running Pakistan here inside Pakistan and those who influence Pakistan, is there a current power transitional period as we speak? So I pose that to each of our panelists. Dr. Abbas, please. Thank you very much for this excellent question. I'll be brief, and I'm first on the reconciliation point. I think it's a very, very important point. Even if 75 years later, even if what happened in the partition is too old, although that is a necessity if you want better relations with India, both India and Pakistan will have to reconcile. But more later, which is still possible, is about what happened in Bangladesh. And for Pakistan to start off, to actually offer a genuine, sincere apology to Bangladesh. And that will start a reconciliation. I am saying more about this. I'm just after this, I'm flying straight to Dhaka. And I was looking at the history and the narratives and talking to some of the Bengalis who have invited us there for a conference. And I realized, I remember, I'll just give you one anecdote. I was studying on in UK, and many years ago, studying actually for a human rights law degree. I was a police officer in Pakistan. Maybe not very popular, but I still am. I feel honored, depending on who you are and what you want to do. I feel honored that I wore that uniform, because I still believe there are many people who wear uniform, whether military or police, who stand up for justice, who stand up for integrity. So I must acknowledge, not to throw, and sweeping statements can be problematic, throwing a whole institution under the carpet. Somebody said to me, "Ye mention na karna कि तुम police में थे." I said, "नहीं, I am very proud कि मैं police में था." Anyway, the one-liner anecdote is, I was studying, so we invited our next-door neighbor, who was the son of the Chief Justice of Bangladesh at that time. He came and he was late for an event me and my wife had prepared for him. We were students of LLM in 2001. And he came kind of with tears in his eyes. He said, "You know, I told my parents that I'm going to the house of a Pakistani next door." And he said, "You know, this is the first time I had a 30-minute talk." He said, "My grandmother was raped by Pakistanis at the time of partition." And he said, "My father has told me,
not to come to your house. So the point is, we are proud Pakistanis, but in our history, we have been very unfair to many people. So that reconciliation should start from there. That's more recent. That as a state, as a society, you can go to Bengalis and say, you know, we are very, very sorry. But this is a great point. Unless that reconciliation happens, because looking at the other Pakistanis today in political terms, let me be bold. I mean, I know most of you are probably PTI supporters. Great, salute to you. It's a democratic order. You are going through tough times. But we need to honor, irrespective of our political affiliations, also to rethink and step back. There will have to be some reconciliation between major political parties at some point. Not accepting and acknowledging by saying, okay, you did wrong, there was corruption, I'm ready to look the other way. No, not on those principles. I think that is a principle stand of the party. I understand and honor and respect that. But at some point, the leadership will have to start. Don't expect this from grassroots. Ideally, it should come from grassroots. Some top leaders will have to say, by saying, okay, on some of these issues, you know, we were wrong. No harm in saying that. And then reaching out to the other side, that will begin reconciliation. An excellent point. Thank you. I love the question in the sense that, again, reconciliation and truth go hand in hand. So again, I'll involve the crowd here in a bit. I'll read you a quote, and if I'll give you a couple of prompts and tell me where you think this is from. The quote says, quote, "Sir, the reason is that the real criminals are so well protected because they very often sit in seats of authority. And unless through an act like this, we are able to pull them down from their seats of authority, it will be of no use whatsoever to get hold of the smaller fry." Any guess of when this was said? This was said in the National Assembly of Pakistan. Bhutto? I hear Bhutto. Who else? One more shot. This was said in the National Assembly of Pakistan in 1949. 1949. And if you read the debates of this bill, the bill is titled, let me read you the title of this bill. The bill is titled Public and Representative Offices Disqualification Bill. So in 1949, now one thinks when you read this debate and you say, okay, 2 साल हुए हैं आज़ादी को, ऐसी कैसी करप्शन हो गई 2 साल में? मुल्क के पास तो हम तो सुनते थे कि थॉर्न लगा के पेपर पे काम हुआ जाता था, तो ऐसी कैसी लूटमार हो रही थी? नहीं. The truth was that there was an entrenched bureaucracy. And again, the truth was that the army that Pakistan inherited, over 35% of the army of the British India Army, with 25% of the resources, was an imperial army. Its sole job in the Northwest was to protect the buffer zone of the Great Game into Afghanistan. And through that experience of independence very early on, we began seeing the games towards authoritarianism in Pakistan that continue to this day. So the truth has to be a long process. And it has to acknowledge that civilians have consistently been in cahoots with the powers that be in Pakistan when it suits them, and oppose them when it didn't suit them. And that has continued, unfortunately, to this day. And when we start recognizing the truth, then to your point, Dr. Saab, the reconciliation becomes that much easier, because you realize, yaar, if there is one institution that really seriously guards its turf, for example, when the Prime Minister of Pakistan, Mr. Imran Khan, said, I have the right to appoint the DGISI, it is my right, it is under the law, my right, he was refused. The institution closed ranks and undermined his regime. That's just part of the facts of this age that we must recognize. The institution closed ranks. Did Parliament close ranks when it was attacked from the outside in? Did parliamentarians come together and said outside forces, whether it's the superior judiciary or whether it's the military institution, coming and usurping our constitutional power, did we do something to come together irrespective of our very strong differences? The answer is no. So that reconciliation then leads to a stronger parliament. And again, this does not happen overnight, and may make very many of us uncomfortable to sort of reach across the aisle and say, you know what, I kind of don't like you, but I want to strengthen parliament, because we are only as strong as the institution that we hail and belong to. And I think that's been the biggest strategy. When we look at the truth and try to reconcile with that truth in the history of Pakistan, we will remember that Pakistani civilians have often, for various reasons, sometimes very good reasons,
undermined each other. But they have to come together at this point in time. Otherwise, I will be here, Dr. Saab will be here, we will all will be here 5 years down the road having the exact same conversation because Parliament failed to reconcile its differences within the institution. I agree with both the panelists on that. Obviously, nobody would say that they don't want truth and reconciliation, but I think the most important question in this regard is who will do it. And the system that Uzair just described and the court he presented, the powers, the guilty may be in the seats of power themselves. So that's got the whole system hung up. So that becomes the main, objective, that which institution, how will this be achieved, and what are the examples in other parts of the world where this was done. More importantly, it's also an admission of a fault or acknowledging that we can do something wrong. People do something wrong. There was a fault. And unless somebody admits that, they can't progress to the future. They can't resolve their past and thus cannot move to the future with confidence. So it's just not admitting, you admit your fault and that helps you resolve it and move to the future. So I think that's very important. And Pakistan lack that capability as well. As in addition to building consensus societally, I don't know if this is a curriculum change process or, at the early education level. I was involved in the Middle East peace process some years back. And one of the aspects of that was actually helping people understand how to resolve different people, develop consensus. So it's no easy thing, but I think it's tied directly with this truth and reconciliation. Sure, please add. The few couple of points. While we have heard of Truth and Reconciliation Commission in South Africa, we've heard a lot about it. We have no real information as to how it worked in the end and what was really achieved out of the Truth and Reconciliation Commission. As far as I know, that South Africa has not been able to achieve much after the whole experience and is actually in very bad shape, right? So while Truth and Reconciliation Commission is very attractive an idea, the second thing is that, as Arif Sahab has said, who's going to operationalize the Truth and Reconciliation Commission, right? And if, for instance, one side keeps on saying that we did this wrong, we did this thing wrong, we were wrong. As for instance, if we come back into the present time, Imran Khan is the single Pakistani politician in the entire history of Pakistan who has admitted so many of his mistakes. I was wrong, I didn't understand that, I didn't understand, I thought establishment wants to fight against the corruption, I didn't know this, Qazi Faiz Isa, we shouldn't really have gone. There are more than a dozen examples. Not on one single instance, another side has also said that we were also wrong. So, well, in an informal way, while he had admitted मैं गलत था, मैं इसमें भी गलत था, मैं इसमें भी गलत था, the argument that was shaped by Dawn, Tribune, and all Pakistani media was this: कि एक और U-turn हो गया, एक और अपनी गलती मान ली, एक और चीज गलत कर ली, तो निकला कुछ नहीं उसमें से, ठीक? The third problem is this, that we also have a crisis at hand. While we can also, debate the follies of the Mughal Empire, why Aurangzeb was so hostile to Hindus, while the temples really run down, hal usse niklega koi nahi. So we have to basically come back to where we are at the moment. Do we have any solutions to the crisis we face right now? Thank you, Mohit Bhai. Thank you, Kamar. We will take a break from our panel discussion for now. As you all know, today we were supposed to be joined by Mr. Imran Khan himself. But unfortunately, his circumstances currently do not allow that. Then we were supposed to be joined by Mr. Shah Mahmood Qureshi. And exactly 3 hours before this event, he was also arrested. So now we are going to be joined by Mr. Rauf Hassan, who is the spokesperson for Pakistan Tehreek-e-Insaf. And before even he is arrested, let's get him on live so he can share his thoughts with us. And Assalamu alaikum, Rauf Bhai, Dr. Munir from Tampa, Florida. Welcome to the Tampa community.
Assalamu alaikum ji. Thank you very much, and assalamu alaikum to everybody present. I am also the Central Information Secretary of the party, sir, in addition to being its spokesperson. The last, sir. Thank you. Rauf bhai, we have our friends here. We are our fellow panelists here. So the way we have designed this event is first, we will request you to share your thoughts with the community here. And then, the panelists will be asking you a few questions. Please go ahead, Rauf bhai. Thank you very much, Doctor. Very kind of you to have invited me. And it's a painful time that we're passing through, all of us, whether we are in Pakistan or out of Pakistan. Through my years in this country, I've never experienced the level and ferocity of barbarity that unfortunately is being leashed at the present times. I don't understand what's spurring it, actually. When I really try to rationalize things, I really don't understand. But at a different level, I possibly can understand, because here is a person called Imran Khan, who in 75 years is just about the first individual who's honest, who's committed, and who has actually done something for this country and wants to do a lot more. The system that we have perpetuated over 7.5 decades does not accept an individual of his kind, of his caliber, of his commitment, of his honesty. Consequently, the entire system, one way or the other, has been fighting against him ever since he was inducted into the corridors of power. That being another thing that he at times in his poignant moment says that he should never have taken responsibility unless he had the numbers in the National Assembly to bring about fundamental changes in the system which has governed this country in the last 7.5 decades. But anyway, that discussion for another time. Today was an even more painful day when Shah Mahmood Qureshi, we had an Apex committee meeting, and at that Apex committee meeting, we decided that it was important for him to address a press conference, because lots of things were happening in the last 1 week. In the southern Punjab, 5 of our devoted members were subjected to intense levels of barbarity. I can just cite one example. Senator Mohsen Lagari, one of the most committed people we had in the party, they had been pressurizing him to leave PTI, and he has been resisting very bravely. And then they got hold of his 17-year-old son. They stripped him naked and they started torturing him in front of him. That was a bit much for a parent to take. And on telephone with our Secretary General Umar, he gave in. Similar treatment, almost similar treatment, was meted out to 4 other members of PTI from southern Punjab. And this is a process which has been repeated in Sialkot. Usman Dar, an MNA, and another very important member of the family of PTI. His family, entire family, his mother, his sisters, his wife, children were virtually thrown out on the street at midnight. And their house was locked, their factory was closed, and they had nowhere to go. This happened last night. I could just go on recounting the experiences, which with each being worse than the previous one, So they're rising to worst levels of atrocities, and there does not seem to be an end to this sequence of things, in the foreseeable future. What they want, and I wrote an article, do a weekly piece actually last Friday, and today it was published in Jang, but in the news, I said the problem is that they did not quite understand that there was a species of humans other than the Sharifs and Zardaris that they've known. And that species of humans possibly is symbolized by the person of Imran Khan. So once they removed him, they thought that he was going to just melt away into one of those foreign countries, and then, wait out his time to be recalled again for another stint and all that. I said that is where they went wrong. He's a man of a different metal, and he's a person who's not going to give in. He's not going to leave this country. They were not prepared for this. This is a challenge, that they never thought they will face, they will confront. But here is a challenge, which is there, present for them, and they are finding it. They're finding it very difficult, almost impossible to confront the challenge. They were never contented with the possibility of this kind. So that, to me, is the crux of the problem. So
The tools that they have chosen to do it are the tools of fascism. In Urdu language, it's called Jabr and Zulm, and this is what they're trying, and more people are being forced out of the party. But fortunately, before Khan Sahib was taken in, he had set in motion a mechanism to run the party. He had set up 2 committees, the Apex Committee, which comprises a few people, and the core committee, which has a larger number of people in it. So this was the mechanism that he put together to run the party in his absence. And the frustration for the powers that be is that why, in spite of the fact that they've taken in Khan, the party is still functional. And this is the current reason of the mounting frustration. Consequently, we see them getting more and more ferocious and more atrocious about handling PTI and its workers and leaders. I see the sequence of things will continue until and unless there is some radical change that occurs, either from within the institution or the circumstances, in this part of the world change so drastically that they come under pressure and they think in terms of changing their approach and their attitudes. If we want to speak of the near future, I do not see any of these things happening. And so I see a phase where such a treatment will continue. PTI people will have to take in this kind of treatment. PTI will have to continue weathering this kind of treatment. But let me assure you, all of you friends here, that we are not just prepared. Each day that passes solidifies our resolve further, our commitment further, and we are totally committed to getting Khan out. Obviously, it's going to be a long and arduous legal battle. They're not going to let him out because even if on the 22nd, when the case comes up for hearing before the Islamabad High Court, he gets a bail, there are 9 other cases where bails have been cancelled. So in potentially speaking, he could be arrested in each of those 9 cases. So this is what we see, that he will be bailed out in one case, but they will be hauled up in another and another and another and another. This process is likely to continue for a considerable period of time till either there is a change of mindset or there is a public upsurge. Let me share it with you that at the core committee level and at the Apex committee level, we are currently kind of debating whether the policy of flash protests, which means that a smaller number of people getting together for a limited period of time, and when they see the police arriving at the scene, they just melt away. And this is what Khan said before he was taken. And he said, I do not want any of you to be arrested. So, he is the one who projected the idea of flash protests. But, at the Apex committee level and at the core committee level, we started debating the possibility of transitioning from flash protests, to mass, to call for mass protests. We were still debating it when Shah Mahmood Qureshi was taken in today. But we shall continue doing this, and we're trying to meet Khan Sahib in jail. In fact, I have been struggling to meet him because he asked for me and a couple of other people to meet him. And we will seek his guidance and his approval. So I see a possibility, to build pressure on the powers that be. I think it's important that people step out in large numbers. So, from a strategic point of view, we may in due course of time move from flash protests, to call for mass protests. But that, of course, will not happen without a formal consent of the chairman. And the most important hindrance, to that is that, we are not being permitted. He has little access to his lawyers. In fact, in the last 2 weeks, almost 2 weeks, he has received only 2 visits from only one of his lawyers. Although the Islamabad High Court had permitted that he should be allowed to meet his legal team, he should be allowed to meet his family, he should be allowed to meet his party people whom he wants to meet. But unfortunately, the prison authorities have only allowed one lawyer to meet him on 2 different occasions. And then, of course, his wife, Bushra Bibi, has met him twice. But that is all that he has been able to access in terms of meeting his friends. So, we're still trying. I moved a petition in the High Court, that I should be allowed to meet him. So let's see whether it takes a week or a month or even longer. So important thing is that, we are
currently thinking in terms of change of strategy, but we are also struggling to meet him so that we can get his formal approval. So pressure from within the institution, which I see will happen in due course of time, and then pressure that we can mount in terms of collecting people out in the streets, and I think maybe a combination of it at some point in time would do the trick, while these people will agree to come to the table and initiate a dialogue to transition the country to where it should be, a democratic rule and holding of elections. In the current dispensation, we have little hope that elections are going to be held anytime soon. This technocratic setup, which has been inducted, I am very certain that this is a long night of oppression. This reflects a long night of oppression. So there has to be pressure, and pressure could only be generated either from within the institution or by getting people out on the street. So we're working on the latter, and I hope that in about 2 to 4 weeks' time, you will see a change of approach, a change of strategy. You will possibly see people out in the streets in large numbers, and we shall then start building the pressure on the powers that be, to come to the table, which can potentially pave the way for the holding of elections at some time in the future. I just had this much to say, and in case there's any question, any query, I'm here to respond to that. Thank you very much. Thank you. Thank you, Dr. Thank you. Mohit bhai, you go ahead. To a question with Yes. Rauf Sahab, this is Dr. Mohit Pirzada, if you can hear me. I can hear you loud and clear, Mohit. Rauf Sahab, many people feel, this is a persistent debate, not only here, but across Pakistan, that whatever is happening in Pakistan is not necessarily new, and it has always been happening the same. So, this is how Nawaz was removed. This is how others were removed. So what is so special about what's happening in Pakistan? What's your response to that? Well, Nawaz was removed. Yes, of course. First of all, I concede the point that you're making. Yes, in the last 75 years, we have seen a sequence of such things happening. And I was in London. I'm a senior fellow at the King's College also. So I was invited to deliver a sort of make a presentation at IISS there. And my thesis there was that, Pakistan has been ruled for all the 7.5 decades that it has been there as a so-called independent country by the military, either directly through martial law regimes or by anointing its proxies, in various positions of power in the government. What is different is that, in the past, you had the Sharifs, you had the Zardaris, you had the other anointed ones. Basically, there was one feature that was common to all of them. They were corrupt to the core, and they did nothing for the country. They only did, whatever they did was for their own advancement and for their own benefit, etc. What is different is that we had a leader basically who, even when he was out of power, did so much for the country. I'm a cancer survivor, and I know exactly what a cancer hospital means in this country, or for that matter, at the Namal University, or now other things that he was working on. So he was the first instance of a leader who actually did something for Pakistan before he came into power. And two, he wanted to bring everybody under the count of law. And this was not acceptable to those who had actually managed the country from behind the scenes, the ones who always pulled the strings. And that is the reason why within the first 6 months, we know it now. We did not know it when we were running the government, when we were in the government. We know that within the first 6 months, the powers that be had actually thwarted all the initiatives, that he took with regard to bringing everybody, the rich and the powerful, the weak and the enfeebled, everybody under the diktat of law. So for example, everybody knows who had that medical certificate made. When we were there as part of the cabinet, we did not know. We kept guessing. How did it happen? But we now know who did it. We now know why the courts were not hearing the accountability cases against the Sharifs and the Zardaris and the Kotri people. So what was new, Mohit, was that here was a person who was different, who wanted Pakistan to become genuinely independent and exercise his independence for formulating policies that were to its benefit and not just to the benefit of a few individuals.
And this is why they moved quickly. They first thwarted all that he was trying to undertake. Within the first 6 months, the conspiracy had started. And it took another 2.5 years or so, for him to be removed ultimately. So yes, the powers are the same. The mindset is the same. But here was a different kind of person. And that is the reason they are being so vicious about it. That is why they're not even willing to sit across and talk to him, because they definitely do not want him to come back. They were willing to let creeps and criminals come back. The Sharifs and the Zardaris come back. But Khan is a different person. Khan is a person who would sit across and not compromise with them. Here is a person they find difficult to deal with, to handle, to overcome, to overpower. He's a different breed of person. And this is the reason this is different. Okay. And, that possibly would make you understand why is there so much viciousness, so much barbarity, so much of, whatever. I will Very request my panelists and Rauf Hassan Bhai to please keep the question and the answers a little short, because we are running short of time here. We still have several speakers who have to give speeches also. Thank you. Hassan Bhai, please go ahead. Thank you very much, Dr. Rauf. Assalamu alaikum. Thank you very much for your comments. I have a question as regards any support that you are receiving from the human rights organizations and other political parties. Can you share anything that you have received from other parties which talk a lot about human rights? Have they showed any solidarity? Have they reached out to the PTI on a matter of principle that these unlawful, illegal arrests should stop? And what is the response of the human rights organizations in Pakistan so far? Some of those are very prominent. Any thoughts you can share on that? Thank you. Silence, deafening silence from the political parties, from the human rights organizations. So let me put it this way: the ones who conspired to kick him out cannot come together to save his skin. Such are the way things are happening in this country. I have personally spoken to HRCP, for example, and so many other so-called human rights bodies in this country. 3 days ago, Shah Mahmood Qureshi, myself, and Senator Ali Zafar, we called on, we were invited to a breakfast meeting, by the Australian High Commissioner. And when we went there were 8 other ambassadors and high commissioners. The American ambassador was there, the British High Commissioner was there, the EU ambassador was there, the Canadian High Commissioner, and some others, 8 or 9 of them were there. And we were there for about an hour and a half, and we discussed, and we were struck by the lack of empathy displayed by those people, in spite of the fact that we told them exactly what was happening to our people, what was happening to Khan Saab at attack. We were struck by the lack of empathy, crassness. So those people who were responsible for having him kicked out will not come together, sir, to get him back into power. That, unfortunately, is the state at this moment, sir. Next, Uzair Yunus. You're good. Dr. Kamar. Okay. So, Rauf Hassan Bhai, we really, really appreciate your time. Such a pleasure, sir. Please come to the mic here and then you can ask a question. Thank you. Rauf Bhai, just a couple of questions from the audience and then we will let you go. Thank you for your time. Thank you very much, sir. Thank you. Rauf Saab, I have a quick question. So Khan Saab is in jail, your top leadership is in jail, and your second-tier leadership is either in hiding or in jail, So do you guys have the capacity to keep running in the absence of this leadership? And I mean, I don't want you to answer if it compromises the strength of your tactics or anything, but this is a question that, will you be able to stand or stand the pressure that is coming to you guys, for extended period of time? Let me be very honest about it, sir. It's about 3 or 4 weeks ago, I wrote an article and it was captioned of meltdown and the Phoenix moment. The some who have gone had made us happy. Some who are underground are struggling. There are still people who can manage the party, who are running the party, who are managing it.
I'll take you back to, if you give me a couple of minutes, I'll take you back to 2011, and that meeting in Lahore, that where actually PTI took off as the political party that it became over the next one decade. I remember, that after that meeting, lots and lots of people wanted to join the party. But people like me in the party, I said, don't open the floodgates. And there were others, who supported this movement. They said, we should put up screens there, and we must evaluate people before we let them into the party. But during my discussions, with Khan Sahib, and he said, look, we are a political party and we can't as such, select people to come in. So we let them come in, and this is the moment, that can make us. So, all kind of people came in, and that unfortunately, they were also given senior positions in the party. And they're the so-called electables, and they hijacked the party over the next 1 decade. And one of the major reasons for PTI's failure in not being able to do what it should have done was the presence of such people. See, when they took off, they became the rats to jump the ship. People like me were very happy, and let me assure you, even Khan was happy that they had gone. The second part of the article that I wrote was the Phoenix moment, and I said, with their exit, PTI leadership, we have the kind of people who are ideologically embedded in the party, and I think, they'll be able to do a better job. The next 2.5, 3 months, have actually proved me right. Though junior in terms of years, possibly in terms of their presence in the party, let me tell you, they don't lag behind in terms of their commitment, in terms of their zest, in terms of their energy, and in terms of what they want to do for the party. We are today cleansed of the rats. We today have a bunch of people in the party who are genuinely committed to the ideological, to its foundational ethos, why the party was set up by Khan Sahib in the first instance. And let me assure you, ladies and gentlemen, that the party is in safe hands. We shall get Khan out, we shall get him back, and he shall, in due course of time. Thank you. Thank you, Dr. Rauf Hassan. Thank you very much. Thank you for joining us, sir. We really appreciate it. My pleasure. Thank you very much for inviting me. Such a pleasure talking to all of you. God bless. Take care. Bye-bye. Okay, ladies and gentlemen, so now we will proceed. We will just, just to make sure here, I know we all get emotional, myself included. I would like to clarify one thing here, that we are all civilized and educated people. We do not hate anyone. We love Pakistan. We love all the institutions of Pakistan. We love the armed forces of Pakistan. If we criticize one or two generals who are at the top making wrong decisions for the country, that is our right. If, however, it is considered a sin to criticize Chief of Army Staff, please provide us the list of the Chief of Army Staffs that we cannot criticize, and then make sure to put the name of General Yahya Khan in that list. Now let's move the program forward. I would like to request Mr. Shahbaz Gill to come and share his thoughts with everyone. 2 minutes. So Mr. Shahbaz Gill is waiting outside. He will join us and share his thoughts with us. You can ask a question from the panelists. My name is Sultan Siddiqui, and I am from Orlando. I have a suggestion that how about having a gathering of 1 million people every Friday in front of Atak jail? Why not we do manpower is very, very important. People have to come out, just like for many 1 million people every Friday in front of Atak jail should come, even though there is a 144 or whatever they do, people should confront the military or the police that until Imran Khan is freed from the jail, we will come every Friday after Friday prayers. There will be 1 million people there. And I am pretty sure
that in Pakistan, gathering million people is not a big deal. Thank you. I will request all the friends who will be asking questions. This mic is only to ask questions, not to make comments. Please keep your questions brief, less than 60 seconds. Yeah, Thank my you. question to Moeed, we are talking about, nobody talk about the passive active resistance. So far, we are in the passive resistance. We see 50 policemen in the crowd of 5,000. Pick and choose people and load them in the van, and nobody resists. So we have had enough of passive resistance. We need active resistance. The question is this, that That he said mass unrest. Dr. Rauf talk about mass unrest. so I think many people in Pakistan have very unrealistic expectations about the nature of the human protest. The history is much documented. Human protest often depends not upon individuals thinking individually, but in the presence of organizations, associations, and then a certain kind of latitude and permission that actually exists. For instance, people refer to hand chains of 30 miles across Europe, or people coming out, 1 million people march in London. These societies actually permit freedom of association, freedom of thought. You can come out without risk to your life, to your property, to your children. Pakistani state, like many other states in the world, is extremely brutal, as many panelists have pointed out, in the difference between periphery versus the center. Now, since the terror has been unleashed in the center, in Punjab and Khyber Pakhtunkhwa, the areas that have been supporting or remain silent on the terror that was unleashed on the periphery. So people are finding it difficult to believe that people never realized the state was actually very brutal. So it's like the gentleman before you who made the suggestion of 1 million people coming outside the Atuk jail is also unrealistic. And that is why when we need to find solutions, we need to understand history, psychology, and other issues. Many Pakistanis have cited the 2016 failed Turkish coup attempt, not realizing this thing that AK Party was prepared for it, and they had a massive organizational capability and structure. And they were tipped off by the Russian intelligence that something is about to happen. So Erdogan had already called people for special prayers in the mosques. There were 400,000 mosques in and around Istanbul. So when the final moment came and Erdogan was able to speak through CNN, Turk CNN, those people came out, and then they had paramilitaries which were loyal to the paramilitary. Yeah. So in Pakistan, the Pakistani military dominates the police, the district management group, every paramilitary, rangers and everything. Pakistani people are very helpless. So we need to basically find out what are the other political options. That is why the role of the North American diaspora and also the British and European, like people who are in Brussels, Geneva and other places, is very, very important. And sometimes it also happens that people give you explanations and excuses what are not true at all. I'll explain more if someone asks me the question. I think there is a very misdirected discussion about Pakistan, what is really happening. I think Arif Saab had made a very interesting point when you refer to regional and international dimension. जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ इंटरनल नहीं है, उसके पीछे बड़ी 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 ताकतें हैं और वो पाकिस्तानी इंस्टीट्यूशंस को कंट्रोल करते हैं. Moeed, Thank you, Moeed bhai. my Facebook page. I'll do it. Ladies and gentlemen, I think we will have to move ahead. We'll have to move ahead with the next speaker, please. So I will invite Mr. Shahbaz Gill. I will like to invite Mr. Shahbaz Gill to please join us and share his thoughts with us. If anybody can speak credibly to exactly the state of affair and the tyranny unleashed on Pakistani politicians and general public, nobody is more qualified than my brother here, Mr. Shahbaz Gill.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کا بہت شکریہ. سب سے پہلے تو آپ تشریف لائے سیٹرڈے کے دن اور اپنا وقت نکالا, ٹائم نکالا, اس کے لیے آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں میں ذاتی طور پر. بہت سارے دوست دور سے آئے, سامنے مجھے اسد بیٹھے نظر آ رہے ہیں, آل دا وے مشیگن سے آئے, اور بہت سارے دوسری جگہوں سے دوست تشریف لائے ہوئے ہیں. بڑا آپ کے پاس ایک آگسٹ پینل ہے بیٹھا جن کے ساتھ آپ کی ڈسکشن ہوئی ہے, تو آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ پاکستان کے بارے میں بات کر رہے ہیں, پاکستان کے حالات کے بارے میں بات کر رہے ہیں. اینڈ آئی وش وی کوڈ ہیو اسٹارٹڈ دس ارلیئر, اینڈ آئی وش کہ یہ ہم بہت پہلے یہ والی ایکسرسائز کرتے, لیکن ہم جب یہاں آئے تو وہ میں نے ایک کانسیپٹ بزرگوں سے سنا تھا, نو دولتیے. تو ہم کیونکہ قوم نئی بنی تھی تو انٹلیکچولی انفارچونیٹلی ہم نو دولتیے تھے, تو ویسا ہی بیہیو کیا ہم نے. اور امریکہ کے اندر ہماری اچیومنٹ یہ ہوتی تھی کہ ہم نے ایک 4-5 سال 10 سال دبا کے کام کر کے ایک بڑا گھر لینا ہے. اس بڑے گھر کی پھر دیواروں کے اوپر بڑی بڑی تصویریں بھی ہونی چاہیے. پھر ہم نے دیکھنا ہے کہ اسد صاحب جو ہیں وہ ہر دفعہ کسی نہ کسی امریکن سینیٹر کو اپنے گھر مدعو کرتے ہیں, پھر ہم نے ان سے دوستی کرنی ہے. پھر وہاں ہم نے $1000 کا چیک دینا ہے. پھر سینیٹر کے ساتھ تصویر کھینچنی ہے. پہلی ایک طرف بیگم کھڑی ہونی ہے, ایک طرف ہم نے کھڑے ہونا. ہمیں کوئی پتہ نہیں وہ سینیٹر کون ہے, اس کی فلسفی کیا ہے, اس کا میری اورینٹیشن یا میری جو پاکستانیت ہے اس کے ساتھ اس کی جو پولیٹیکل فلسفی ہے وہ کتنی جاتی ہے. میں اس کی پولیٹیکل فلسفی کو انڈورس کرتا ہوں کہ نہیں کرتا ہوں. تصویر ٹچ کر کے سوشل میڈیا پہ لگنی ہے, جو اب آیا, پہلے تو نہیں تھا, اور وہ دیوار پر لگنی ہے, اور ہم نے خوش ہو جانا ہے. اور پیچھے پاکستان میں ہمارے رشتہ داروں نے کہنا ہے کہ گل صاحب کے وہاں سینیٹرز کے ساتھ تعلقات ہیں. اس کے بعد یہ کام بڑھتا جانا ہے, گھر پھر کالڈی سیک پہ آ جانا ہے ہمارا بڑا سارا. اس کے اندر ایک طرف سے گاڑی گھسنی ہے, دوسری طرف سے نکلنی ہے, گاڑیاں زیادہ ہو جانی ہیں. بچے ہمارے آئی وی لیگ میں چلے جانے ہیں یا اچھے سکولز میں چلے جانے ہیں. بنانا انہیں ہم نے زبردستی ڈاکٹری ہے امریکہ آ کے بھی. ہم نے نہ انہیں آرٹ پڑھنے دینا ہے, نہ ہم نے انہیں اکنامکس پڑھنے دینی ہے, نہ کرافٹ پڑھنے دینا ہے. اگر کوئی زبردستی پڑھ گیا تو جب رشتہ دار آئے بیٹھے ہیں تو ہم نے کہنا ہے کہ اس بدتمیز کو بڑا سمجھایا تھا میڈیسن پڑھو, کس کام میں لگا ہوا ہے, سارا کام ہی اس نے خراب کر دیا. سو بنیادی طور پر ہم نے ایز اے کمیونٹی سفر شروع ہی نہیں کیا. تو جو وہاں پر ویسے ہی قحط تھا انٹلیکچوئل بات کا, ڈفرنس آف اوپینین کا, مجھے پاکستان کی بدقسمتی اس لیے بہت زیادہ نظر آتی ہے کہ پاکستان میں جو ایک بندہ اسکول, کالج, یونیورسٹی گیا نہیں, پاکستان میں جس نے کبھی کسی دوسرے ملک کا سفر نہیں کیا, ان سے ملا نہیں, وہاں کی کسی درسگاہ میں نہیں گیا, ان کے آئیڈیاز نہیں سنے, چلیں وہ تو ایک اسپیسیفک وے میں بیہیو کرے تو آپ کو سمجھ آتی ہے. میرے لیے سب سے اچنبے کی بات ہے کہ پاکستان کے جو لبرلز ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, فورن کوالیفائیڈ ہیں, جتنے ریجڈ اپنے تھاٹس میں وہ ہیں, اتنا میں نے کسی کو نہیں دیکھا. میں جب امریکہ میں آیا تو 9/11 کے بعد ہمارے ساتھ کیا حالات تھے آپ سب کو پتا ہے. اس کے بعد اسامہ بن لادن بھی ہمارے سے ہی برآمد ہوئے. اس کے باوجود امریکہ میں کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں نے آپ کا پوائنٹ آف ویو نہیں سننا, میں نے صرف اپنا سنانا ہے, آپ کا میں سنوں گا تو مجھے مسئلہ ہو جائے گا. لیکن پاکستان میں یہ ہے. یہ میں نے 4 سال کی گورنمنٹ میں یہ محسوس کیا کہ وہاں سارے اپنے اپنے ڈبے میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور دوسرے ڈبے والا حقیر ہے, غلط ہے, فاشسٹ ہے, ایکسٹریمسٹ ہے. تو پوری دنیا کے اندر ایک ہپوکریسی ہے جو ہر جگہ کی اپنی اپنی ہے, یہاں کی بھی ہے, ایسا نہیں کہ نہیں ہے, لیکن ہمارے کچھ نیکسٹ لیول کی ہے ہپوکریسی, جس وجہ سے آج ہم جہاں لینڈ کیے ہوئے ہیں ہم وہاں لینڈ کیے ہوئے ہیں. ابھی معید نے کوئی ویلاگ کر دیا علامہ اقبال صاحب کے اوپر. ابھی مجھے 3-4 فون while I was coming here تو مجھے آئے ان کی شکایتوں کے کہ آپ کے دوست ہیں, آپ سمجھائیں یہ کیا کر رہے ہیں.
بہت سال پہلے میں نے موعید کو ایک دفعہ کہا, اس نے کوئی ٹیلی ویژن پر اپنے تھاٹس دیے. میں نے کچھ کہا علامہ اقبال؟ علامہ اقبال سے ریلیٹڈ آپ نے کوئی ویلاگ کیا, ابھی مجھے آیا فون آیا چند لوگوں کا, تو میں نے انہیں ایک دفعہ کہا, میں نے کہا آپ کی جو ویورشپ ہے, یہ ٹیلی ویژن پر تب کام کرتے تھے, میں نے کہا وہ پرو آرمی ہے آپ کی ویورشپ, پرو اسلام ہے, آپ کے تھاٹس ہو سکتا ہے سیکولر ہوں, لیکن لوگوں کو نہیں پتا آپ کا جو فلمی چہرہ ہے نا, وہ ہم سب کا ہوتا ہے, جیسے میرا ایک فلمی چہرہ ہے, آپ سب سارے ان فلمی کا مطلب جو ہمارا ایک پبلک پرسونا ہے, میرے کہنے کا مطلب اس میں پبلک آپ کو ایک اور طرح سے ویلیو کرتی ہے. پبلک آپ کو, فار ایگزامپل پبلک, جب میں بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ نے اتنی مار کیسے کھا لی تھی جیل میں, آپ کو ڈر نہیں لگا تھا, آپ ٹوٹے نہیں, تو اس میں ایک وجہ یہ بھی تھی کہ میں سلطان رائی بنا ہوا تھا باہر. اگر میں مار کھا کے تیسرے منٹ وہاں جا کے پریس کانفرنس کر رہا ہوتا آنسو صاف کرتے ہوئے کہ او ہو عمران خان بہت برے تھے, کوکین انہیں میں لا کے دیا کرتا تھا, فلانی فلم سٹار بھی میں ملوایا کرتا تھا انہیں, اور ان سے بدتر شخص تو کوئی ہے ہی نہیں پاکستان میں, تو آپ دیکھتے میں نے اگلی ٹرم میں سینیٹر ہونا تھا, اور میں نے اس کے بعد بہت بڑا مفکر ہونا تھا پاکستان کا, اور جتنی عظیم خدمت پاکستان کی میں نے کرنی تھی وہ کسی نے نہیں کی ہونی تھی. تو میں اندر بیٹھا, وہاں بیرک میں کوئی شیشہ تو نہیں تھا, اب خان صاحب جہاں رہ رہے میں اسے ریلیٹ کر سکتا ہوں کیونکہ اسی طرح کی بیرک میں مجھے رکھا گیا تھا, تو وہاں میں شیشے میں تو نہیں دیکھ سکتا تھا کچھ, لیکن مجھے یہ یاد تھا کہ میرا چہرہ کس طرح کا ہے. تو میں تو سلطان رائی تھا پنجابی, کیونکہ پنجاب میں پولیٹکس کر رہا تھا. لوگ سوچتے ہیں کہ یار یہ بڑا تگڑا بندہ ہے اور یہ عمران خان کے ساتھ ڈٹ کے کھڑا ہے, لاہور ہائی کورٹ جاتا ہے تو اس کے آنکھ میں سیاہی پھینک دی جاتی ہے, مارنے کی کوشش کی جاتی ہے, while we are in the government. ہمیں اکثر کہا جاتا ہے کہ فاشسٹ, ہمیں بھی لبرل کہتے ہیں کہ آپ فاشسٹ تھے, آپ کے زمانے میں یہ ہوا. ان کو یہ بھول جاتا ہے کہ میں پرائم منسٹر کا اسپوکس پرسن تھا. کس کا؟ پرائم منسٹر آف دا کنٹری کا اسپوکس پرسن تھا, ہز کلوزسٹ ایڈ. میں لاہور ہائی کورٹ میں ایک کیس بھگتنے جاتا ہوں جو میرے اوپر ڈیفیمیشن کا کیس ہوا, ایک کمپنی نے کیا جو ایک پولیٹیکل پارٹی کے بہت قریب تھی, اور کیس کیا تھا کہ لاہور کے اندر جو میٹرو بس ہے, جب شہباز شریف صاحب نے اس کا ٹھیکہ دیا تھا تو پر کلومیٹر, بسیں بھی ان کی, سب کچھ ان کا, لوگوں نے پیسے پے کرنے تھے, پر کلومیٹر اس کا جو پے کر رہی تھی گورنمنٹ آف پاکستان, وہ $3.9 تقریباً, تھوڑا بہت 1-2 سینٹ اوپر نیچے ہو سکتے ہیں, $3.9 کے قریب پر کلومیٹر پبلک نے پے کرنا تھا گورنمنٹ نے ان کو. جب ہماری گورنمنٹ آئی تو ہم نے کہا کہ ہم نے ایک کمپنی کو نہیں دینا, بڈ کر کے دینا ہے, اسی عثمان بزدار کو جس کو دن رات کہتے ہیں کرپٹ ہے, تو اسی کرپٹ کے اندر عمران خان صاحب نے بڈ کرائی. بڈ میں 3 کمپنیز آئیں, اور آپ کو پتا لوئسٹ کتنے پہ آیا؟ $1.88 پہ. اور لوئسٹ آیا کون؟ آپ حیران ہوں گے, وہی کمپنی جو $3.90 لے رہی تھی. آدھی قیمت پہ انہوں نے بسیں چلائی اور آج بھی چلا رہے ہیں, وہی کانٹریکٹ ہے اس ٹائم جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں. کمپنی کا نام لیے بغیر, کیونکہ مجھے نہ تب اس کمپنی کا نام پتا تھا نہ آج پتا تھا, میں نے ٹیلی ویژن پہ کہہ دیا کہ یہ کرپشن ہو رہی تھی. اس پر میرے پہ ڈیفیمیشن کیس ہے جو آج بھی چل رہا ہے, اور وہ کرمنل ڈیفیمیشن کیس ہے. اس کو بھگتنے میں ہائی کورٹ جاتا ہوں اور میرے پر فزیکل اٹیک ہو جاتا ہے. اس ٹائم پولیس ہماری, حکومت ہماری, سب کچھ ہمارا. اور سوچیں کہ اگر ہم اتنے ورنریبل اپنی حکومت میں تھے تو پھر ہو کیا رہا تھا, ہمیں تو پتا تھا کیا ہو رہا ہے. میں نے کل بھی کچھ محققین کو یہ اگزامپل دی تھی جو کہتے ہیں, ایک ہمارے محقق نے کہا کہ آپ اس ٹائم کیوں نہیں بات کرتے تھے کہ سب کچھ آپ سے فوج کرا رہی ہے, آپ کیوں چپ تھے, ہپوکریسی کیوں تھی آپ کی اتنی, آپ نے اس چیز کو فیس کیوں نہیں کیا. تو میں ان کو اکثر ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ آپ اگر ٹیکسس کے, فلوریڈا کے کسی بھی ریموٹ علاقے میں ہیں, آپ کا بچہ سیڑھیوں سے گر گیا اور بلیڈ ہو رہا ہے, آپ اسے گاڑی میں ڈال کے ایک ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں. آپ ڈاکٹر ہیں لیکن آپ سرجن نہیں ہیں, آپ سرجری نہیں کر سکتے یا اسٹچنگ نہیں کر سکتے یا میڈیسن کو اس طرح نہیں سمجھتے ہیں, لیکن آپ کو پتا ہے کہ کیا پروٹوکولز ہیں. آپ دیکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کے تو برے حال ہیں, کوئی پروٹوکول نہیں ہے, وہاں ہائیجین بھی کوئی نہیں ہے, انفیکشن ہونے کا شدید خطرہ ہے. اب آپ فون پہ سرچ کرتے ہیں جلدی سے, نیئرسٹ اور فیسلٹی 30 مائل دور ہے, بلیڈنگ ہو رہی ہے.
اب آپ کے پاس 2 چوائسز ہیں, کمپرومائز جگہ کے اوپر بچے کا علاج کرائیں یا چانس لیں اور بچہ جاتے ہوئے اللہ کو پیارا نہ ہو جائے. اب اگر تو کوئی اور ہوگا تو آپ آئیڈیلسٹ بھاشن دیں گے اس کو کہ نہ بھائی صحیح جگہ پر علاج کروانا ہے. جب آپ کا اپنا بچہ ہوگا تو آپ وہیں کرائیں گے, بیکاز یو کین ناٹ ٹیک اے رسک ود ہز لائف. جب عمران خان کو حکومت ملی تو عمران خان کے پاس 2 آپشن تھے. ایک تو وہ کہتا ہے میں نے نہیں لینی, میں تو پرنس کی طرح حکومت کرنی ہے, تگڑی جب ملے گی, اور سب کو گورن کرنا ہے میں نے. اب اگر تو عمران خان کی کوئی جذباتی اٹیچمنٹ پاکستان کے ساتھ نہ ہوتی یا پولیٹکس ایک کریئر ہوتا, جیسے میں ایک پروفیسر رہا ہوں, میں ایک یونیورسٹی میں جاتا ہوں, وہ مجھے جاب آفر کرتے ہیں, مجھے لگتا ہے یہ سیلری میرے مطابق نہیں ہے, یہ دفتر میرے مطابق نہیں ہے, تو میں کہہ سکتا ہوں نہیں جی میں نہیں لیتا, جاب ہے نا. بٹ عمران خان کے لیے تو یہ کاز تھا, اس نے ٹھنڈے دماغ سے سوچا کہ چلیں جو ہے اس کے ساتھ نبھا کرنے کی کوشش کرتا ہوں, اس میں سے جگہ بناتا ہوں, اور پھر آنے والے ٹائم میں یہ جو بڑے پرابلمز ہیں ان کو فکس کریں گے, پہلے کچھ پیومنٹ تو کریں. اس کی میں وجہ بتاتا ہوں. پاکستانی پوری دنیا میں چینج مینجمنٹ پڑھاتا رہا ہوں ایز اے سبجیکٹ, میرا پی ایچ ڈی لیڈرشپ میں ہے, پوسٹ ڈاکٹریٹ لیڈرشپ میں ہے. پوری دنیا کے انسان چینج کو ایکسیپٹ نہیں کرتے, ریزسٹ کرتے ہیں, یہ ایک ہیومن نیچر ہے. پاکستانی ایکسٹریم پہ ہیں اس میں. یہی وجہ ہے کہ آج سے 5-10 سال پہلے تک پاکستان میں 2 ہی گاڑیاں بکتی اور خریدی جاتی تھی, اور آج سے 20 سال پہلے ایک ہی گاڑی خریدی اور بیچی جاتی تھی, اور وہ ٹویوٹا تھی. ہونڈا کو بہت معیوب سمجھا جاتا تھا, یہ 10-15-20 سال پہلے تقریباً ہونڈا کی مارکیٹ بنی, تو 10 سال پہلے دوسرے بیچارے آئے. مجھے یاد ہے کیا سپورٹیج کیم ان پاکستان ود اے بگ بینگ, اور سال کے بعد وہ بیچارے آدھے شو روم ان کے بند ہو گئے تھے. تو چینج نہیں ایکسیپٹ کرتے پاکستانی. جب عمران خان کے بارے میں لوگ بات کیا کرتے تھے 2018 سے پہلے, تو اس ٹائم ان کی عمر ہوگی غالباً 65 سال. تو جس سے آپ بات سنتے تھے ایسا لگتا تھا کسی 18, 19, 20 سال کے الڑ سے لڑکے کی بات ہو رہی ہے. پرسیپشن اس طرح کی تھی کہ جیسے ان کو کیا پتا حکومت کا, اور یہی اپوزیشن کرنا چاہ رہی تھی. تو پاکستان میں ایک جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے کہ آپ کو لوگ اس رول میں ایکسیپٹ کریں. جو سب سے بڑا بریک تھرو عمران خان نے 2018 کی گورنمنٹ میں کیا, کہ جب انہوں نے 1 مہینہ گزار لیا تھا حکومت میں, تو لوگوں کو یہ پتا چل گیا کہ پرائم منسٹر اس طرح کا ہونا چاہیے. میں اس کی ایک اور آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. جو پی ٹی آئی کے ہارڈ کور ورکر ہیں نا, ان کا عمران خان صاحب سے ایسی ہی محبت ہے جیسی شادی کے پہلے سال میں بیگم کو شوہر سے ہوتی ہے. ان کے قریب وہ کسی کو برداشت نہیں کرتے. تو میں جب پاکستان میں گیا, تو میں یہاں امریکہ میں تھا بہت سالوں سے. خان صاحب کو تو میں 2002 سے جانتا تھا, پی ٹی آئی کے لیے کام بھی کر رہا تھا یہاں سے اپنی کیپیسٹی میں جو کر سکتا تھا. تو خان صاحب نے مجھے کہا کہ آپ پنجاب میں پہلے کام کریں گے. تو میں نے کہا کہ میں پنجاب, تو میں ادھر سے پروفیسر ہوں, سب چھوڑ کے آ رہا ہوں, تو پنجاب میں کیا کروں گا. اٹس بیٹر اگر میں فیڈرل میں کام کروں تو میری اورینٹیشن. تو انہوں نے کہا یہاں یہ اپنے ہی تمہیں مار دیں گے سارے, دے وانٹ ایکسیپٹ کہ یو آر ورکنگ نیکسٹ ٹو می. تو تھوڑی سی پہلے ایکسیپٹنس بناؤ اپنے چہرے کی. سو ہی پٹ می ود بزدار. 1 سال کی میری ٹریننگ ہوئی. اب لوگوں نے کیونکہ مجھے ٹیلی ویژن پر دیکھ لیا کہ یہ بول لیتا ہے, یہ رانا ثناء اللہ کا مقابلہ کر لیتا ہے, باجی مریم اورنگزیب کا کر لیتا ہے. جب وہ ایکسیپٹنس ہو گئی میرے رول کی, تو ایک مڈل کلاس آؤٹ سائڈر کو عمران خان نے پنجاب سے اٹھا کے اپنا رائٹ ہینڈ پرائم منسٹر آفس میں بنایا. نو بڈی ریزسٹڈ, نو بڈی آسک یہ کہاں سے آیا, یہ کون ہے. یہ ایگزامپل میں آپ کو کیوں دے رہا ہوں, رول ایکسیپٹنس از ویری امپورٹنٹ. چینج مینجمنٹ میں آپ ایک دفعہ ایک رول میں کسی کو دیکھ لیتے ہیں, ایکسیپٹ کر لیتے ہیں, دین اٹ از ایزی. سو پاکستانیوں کے لیے جو سب سے بڑا شوق, دیکھیں نا, پاکستان کو ساری زندگی یہی لگتا رہا شہباز شریف بیسٹ ایڈمنسٹریٹر ہے. پاکستان کے ساتھ جوکس دیکھیں کیا ہوئی. پی آئی اے کے پائلٹ دنیا میں بیسٹ پائلٹ ہیں. ہماری انٹیلیجنس ایجنسی دنیا میں بیسٹ انٹیلیجنس ایجنسی ہے. ہر چیز میں ہم بیسٹ ہیں, یہی ہمیں بتایا گیا ہے. تو جب بیسٹ ہیں تو پھر کاہے کی محنت کرنی, کیوں کرنی, ہم تو ہیں ہی بیسٹ.
تو ماں کے وہ راج دلارے ہیں جنہوں نے کوئی محنت نہیں کرنی لیکن وہ بیسٹ ہے. تو جب آپ کے پری پرسیوڈ نوشنز ہیں ان کو بریک کرنا از ویری امپورٹنٹ. تو رات جب وہ میرا دوست پوچھ رہا تھا میرے سے کہ آپ لوگوں نے ہپوکریسی کیوں کی, اس ٹائم کیوں نہیں بتایا, ساری شارٹس تو باجوہ صاحب کال کر رہے ہیں. تو کئی دفعہ آپ جب گھونسلہ بنا رہے ہوتے ہیں نا, آج کل آئی ایم ان اے نیو لو, آئی ہیو فالن ان لو ود ہمنگ برڈس. مجھے ان کا بہت پہلے نہیں پتا تھا. میں جب واشنگٹن ڈی سی آج کل موو ہوا ہوں تو وہاں ایک نئے پرندے سے واسطہ پڑا ہے. ہمنگ برڈز ہوتے ہیں, یہ آپ کی چھوٹی انگلی سے بھی چھوٹے ہوتے ہیں جن کو نہیں پتا. They don't eat much, they drink nectar with their long beak. تو میں ان کو observe کرتا ہوں کافی دیر آج کل ہر روز. And that's a new found love for me, very fascinating. ان کا ہارٹ ریٹ جو ہے وہ 1 منٹ میں 1200 دفعہ دھڑکتا ہے. And they fly so fast, it's the fastest flying bird. So بتانے کی آپ کو بات یہ تھی کہ جب بھی آپ بنیادی طور پر کسی نئی چیز کو کرتے ہیں تو وہ گھونسلہ, ہمنگ برڈ جو ہے نا اس کا بڑا چھوٹا سا گھونسلہ ہوتا ہے, اتنا چھوٹا کہ آپ شاید عام آنکھ سے دیکھ بھی نہ سکے, پتے پہ بناتا ہے وہ گھونسلہ. پتہ نہیں اس کو کتنے مہینے لگتے ہیں بنانے میں, اور کوئی آ کے 1 منٹ میں گرا دیتا ہے. تو ہمیں پتا تھا باجوہ صاحب نے گرانا ہے, لیکن تنکا کر کے عمران خان وہ گھونسلہ بنا رہا تھا کہ اگر یہاں بچے دے لیے, انڈے دے لیے, بچے پیدا ہو گئے تو یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا. تو 2 چوائسز تھی عمران خان کے پاس, ایک تو سیدھا ہی ٹکرا جاتا پہلے دن ہی. آپ شادی ہو کے امریکہ آئی ہیں, ہسبینڈ ابیوزر ہے, لینگویج اچھی طرح کی آتی نہیں ہے, نوکری باہر ملنی نہیں ہے, آپ اس سے پہلے دن ہی اس کی رپورٹ کر دیں پولیس میں, وہ آپ کو نکال کے گھر سے باہر اور وکیل کرے, وہ کہے تو شادی اس نے گرین کارڈ کے لیے لی تھی, جھوٹ بول رہی ہے. آپ چلے گئے واپس, پیچھے ایک ماں ہے ایک باپ ہے, وہاں بدنامی الگ, شادی نہیں چلی اس کی. تو آپ یہ کریں گے یا آپ انتظار کریں گے کہ چلو گرین کارڈ پکا ہو جائے, کچھ زبان سیکھ لوں, نوکری لے لوں, پھر اس سسرے کو دیکھوں گی, یہی کریں گے نا؟ تو ہمارے لبرل زیادہ ایکسٹریمسٹ ہیں انفارچونیٹلی, ہمارے لبرل زیادہ ایکسٹریمسٹ ہیں انفارچونیٹلی. ہمارا مولوی تو تھا ہی تھا, ہمارا نقصان یہ ہوا کہ مولوی نے تو تباہی کی, وہ تو کسی کی نہیں سننا چاہتا, وہ تو ایکسٹریمسٹ تھا ہی. ہمارے لبرل نے آگے کہا تیری ایسی کی تیسی, تو ہمیں بتا کے دکھا بھائی. ہم اپنے اور اس کی وجہ کیا بنی؟ یہ پہلی دفعہ عمران خان ہیرو بنا لوگوں کا. آپ مجھے پاکستان میں بتائیے اعتزاز احسن کتنے بڑے وکیل ہیں, سیاسی طور پر ان کی فالوئنگ ہے, لیکن وہ ایک مدبر ہیں, ایک بہت بڑے انسان ہیں, میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں. لیکن مجھے بتائیے آج سے 10 سال پہلے, 15 سال پہلے تک مجھے کوئی ایک لبرل پاکستانی بتائیے جو ہیرو ہو قوم کا, جس کی بہت پبلک ایٹ لارج فالوئنگ ہو. اسپیسیفک فالوئنگ تو تھی, مرحومہ آسما جہانگیر صاحبہ کی بھی تھی, بہت سارے لوگوں کی تھی, لیکن پبلک ایٹ لارج جس کو فالو کرتی ہو, سیلیبریٹی ہو جو ان کی, اس کی وجہ کیا تھی؟ لبرلز نے ٹھیک آئیڈیاز پہ ہونے کے باوجود اپنے آپ کو عوام سے دور کیا. یہ ضروری نہیں ہے آپ کے پاس ایک اوبیس پیشنٹ آتا ہے, اگر آپ اس کو دیکھتے ہی حقارت کی نظر سے دیکھیں گے کہ یار یہ تو بہت اس نے برا کام کیا ہوا ہے, یا اسموکر آتا ہے, آپ ایز اے فزیشین اس کو حقارت سے دیکھیں, آپ اسے کبھی ٹھیک نہیں کر سکتے. وہ غلط بھی کر رہا ہے تو یو ہیو ٹو بی کمپیشنیٹ ود ہم, انگیج ود ہم, ٹاک ٹو ہم, دین یو کین فکس ہم. لبرلز کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایسے آئلینڈ میں رہتے ہیں اور مولوی قریب رہتا ہے لوگوں کے, وہ ان کی بات سنتا ہے, ان کی بات کرتا ہے, کنیکٹ فیل کراتا ہے. تو پھر کس کی بات سنیں گے لوگ, کس کی فین فالوئنگ زیادہ ہوگی؟ ہم یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے تو پہلے تو یہ گوگل سائٹیشنز نہیں ہوتی تھی پرانے زمانے میں, امپیکٹ فیکٹرز ہمارے اور طرح سے کیلکولیٹ ہوتے تھے. پھر گوگل سائٹیشن آ گئی, آپ پروفیسر کا نام گوگل کریں, آپ کو پتا ہے اس نے کتنا امپیکٹ جنریٹ کیا. پھر ہمیں آہستہ آہستہ پتا چلا کہ ریسرچ پیپر کے ساتھ ساتھ آپ کی سوشل میڈیا پریزنس, آپ ٹیلی ویژن پر جا کے بات کرتے ہیں, آپ کو پبلک سنتی ہے, یہ سب کچھ یونیورسٹی کے لیے کیپٹل ہے. آپ کی اگر فین فالوئنگ ہے تو یہ کیپٹل ہے یونیورسٹی کے لیے. میں امریکہ کی دوسری تیسری بڑی یونیورسٹی کے اندر پڑھاتا رہا ہوں. اس یونیورسٹی کی اگر ٹویٹر کے اوپر
فین فالوئنگ 1 لاکھ ہے تو میری 4 ملین سے زیادہ ہے. So I do bring something on board for the university as well. Of course یونیورسٹی نے بھی مجھے بہت دیا. تو یہی اگزامپل عمران خان کی دیکھیے کہ پاکستان کی دنیا کے اندر اگر فین فالوئنگ 1 لاکھ تھی تو عمران خان پاکستان کے لیے کیا لے کے آیا؟ پہلی دفعہ ایک ریکگنائز لیڈر جس کو چل کے سٹیج پہ کھڑا ہونا آتا تھا, بات کرنی آتی تھی, کانفیڈنٹ تھا, مٹھائی کے ڈبے دے کے یہاں تک نہیں پہنچا تھا. ہاں پولیٹیکل آئیڈیالوجی سے آپ ڈیفر کر سکتے ہیں اینڈ یو ہیو آل دا رائٹ ٹو ڈو دیٹ. یو کین کرٹیسائز ہم, یو ہیو آل دا رائٹ ٹو ڈو دیٹ. یو کین برنگ ا پیرلل لیڈرشپ, defeat him in the polls, you have all the right. اچھا ایک اور فیک نیریٹو پاکستان کے اندر بیچا گیا. 2018 میں ملٹری عمران خان کو لائی, فوج نے عمران خان کو جتایا, حکومت پہ پلیس کر دیا, اب نکال دیا تو روتا ہے. یہ نیریٹو بیچا جاتا ہے, اکثر آپ نے سنا. اپنے پرائے ساری باتیں کرتے ہیں. اتنا جھوٹ بولا گیا اس بات میں, اتنا دھندلا کیا گیا کہ کئی خوش گمان بھی بدگمان ہو گئے. کیا عمران خان کو واقعی فوج لائی تھی؟ میں آپ کے سامنے 3-4 باتیں رکھتا ہوں, آپ بتا دیجئے کہ لائی تھی. 2008 سے 2013 تک زرداری صاحب نے جو, اور ٹھیک انہوں نے کیا, آپ سمجھ آتی ہے. میں نے ایک دن عدالت میں جج صاحب کو کہا, ہر پیشی پہ جب میں جاتا تھا تو میرے 2-3 لاکھ روپے لگتے تھے. یہ سلمان کو پتا ہے, مجھے بلوچستان تک مقدمے فیس کرنے جانے پڑتے تھے. تو ایک دن میں نے سچ میں جج صاحب کو کہا عدالت میں, اور وہ ہنس پڑے. میں نے کہا اس دفعہ معاف کر دیں, مڈل کلاس آدمی ہوں, تاریخ ذرا لمبی ڈالا کریں, پیسے بہت لگتے ہیں یہاں آنے میں. اگلی دفعہ وعدہ کرپشن کروں گا. اس دفعہ نہیں کی, اگلی دفعہ وعدہ کرپشن کروں گا, اور کیس لڑنے جتنے پیسے ضرور رکھوں گا. کیونکہ ایک ایک وکیل 20-20, 30-30 لاکھ روپے فیس لیتا ہے. اینڈ دین آپ کی وہ کیس مینجمنٹ. اینیویز گیٹنگ بیک ٹو دا پوائنٹ کہ 2008 میں جب زرداری صاحب کو بہت سالوں کے بعد ٹائم ملا تو وہ بھوکے تھے. اتنی دیر کی پولیٹکس میں دہاڑی نہیں لگی ہوئی تھی. تو جیسے بھوکا شیر بمبھوڑ دیتا ہے ہرن کو, وہ پڑ گئے اور انہوں نے سب کچھ اجاڑ دیا جو کچھ ان کو ملا فیڈرل گورنمنٹ میں. میں فائنانشلی بات کر رہا ہوں. نیچے حالانکہ سارا 1200 ارب کا مال نیچے شریفوں کے پاس تھا 8 سے 13 میں, بٹ دے ور مور کلیور ان پرسپشن مینجمنٹ. سارا مدعا انہوں نے اوپر ڈالا زرداری پہ کرپشن کا, پیسہ نیچے سے انہوں نے خود بنایا. اور 2013 میں انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے دھاندلی کر کے عمران خان کی کافی ساری سیٹیں انہوں نے توڑی. پیپلز پارٹی کو تو زرداری نے خود ہی وائپ آؤٹ کر دیا نا 8 سے 13 میں. انہوں نے کی, میں یہ نہیں کہتا کہ عمران خان کی ضرور گورنمنٹ بنتی, لیکن بہتر پوزیشن میں ہوتے بہت, کیونکہ وہ اپوزیشن لیڈر نہیں بننے دینا چاہتے تھے عمران خان کو, اور وہ آ گئے. اب یہ بات ہے 2017 کی جنوری یا فیبروری کی. ابھی تک ڈان لیکس نہیں ہوئی تھی. موعید پیرزادہ صاحب کے ساتھ میں ان کے گھر پہ کافی پی رہا تھا. انہوں نے میرے سے کوئی ادھر ادھر کے سوال ہم ایک دوسرے سے کر رہے تھے, تو انہوں نے کہا کہ یہ باجوہ صاحب جو ہیں یہ دیکھیں بہت کلوز ہیں ان کے, تو اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے, کیونکہ اس ٹائم آرمی چیف بھی ایسے ہی لگ رہا تھا کہ جیب میں ہے نواز شریف صاحب کے, فلاں بھی جیب میں, فلاں بھی جیب میں, سب اچھا لگ رہا تھا. تو میں نے انہیں کہا کہ میں آپ باجوہ صاحب کو نہیں جانتے, میں جانتا ہوں. یہ نواز شریف کا بھی بیڑا غرق کریں گے, اس کے بعد یہ ہمارا بھی کریں گے اللہ کے کرم سے, پی ٹی آئی کا بھی. یہ 2017 کی جنوری میں کہہ رہا ہوں, ڈان لیگ سے پہلے کی بات ہے. اپریل نہیں موعید, یہ فیبروری مارچ ہوگا. اپریل میں تو کام ہو گیا تھا ڈان لیگس والا, یہ اس سے پہلے کی بات ہے. اس کے بعد اپریل میں ڈان لیگس ہوتا ہے, وہ ٹویٹ آتا ہے فیمس, یاد کیجئے, ریجیکٹڈ والا. اس کے بعد 28 جولائی کو فیصلہ آ جاتا ہے جس میں نواز شریف کو سپریم کورٹ سے فارغ کر دیا جاتا ہے. اب یہ بھی بہت سارے لوگوں کو غصہ ہے, جی ان کو بھی غلط طریقے سے فارغ کیا گیا. بالکل اس میں اسٹیبلشمنٹ کی سوچ ہوگی, ایفرٹ ہوگی, لیکن انہوں نے مال بھی تو بنایا ہوا تھا نا. اب میرے پہ 2 درجن سے زیادہ غداری کے مقدمے ہیں, 2 درجن سے زیادہ غداری کے مقدمے ہیں. آج تک کان میں آپ نے سنا کہ شہباز گل نے کرپشن کی ہے؟ جب غداری کے کر سکتے ہیں تو وہ تو 1 منٹ لگنا ہے نیب کا نوٹس آنے میں, تو کیوں نہیں کی؟ کیونکہ میں نے نہیں کی. تو کیونکہ نواز شریف نے کرپشن بہت کی ہوئی تھی اور اوپر سے آنکھیں بھی دکھائیں فوج کو, تو انہوں نے کہا آجا پھر, تو انہوں نے پھڑکا دیا. اب آپ یہ بات ٹھیک کہہ سکتے ہیں کہ غلط پھڑکایا, صحیح پھڑکایا, لیکن اس سے ان کا جرم کرپشن کرنے والا تو ختم نہیں ہو سکتا.
تو نواز شریف صاحب کو انہوں نے گھر, اب نواز شریف تو آپشن رہا نہیں, فوج کے لیے بگڑ گئی, زرداری ہے نہیں, تو اس ٹائم پاپولر کون ہے؟ عمران خان ہی ایک وائبل لیڈر رہ گیا جس کی پوزیشن ہے. اسٹیبلشمنٹ ایک ایسی چیز ہے جو جیسے مچھلی پانی کے بغیر نہیں رہتی, اسٹیبلشمنٹ کبھی بھی پاپولرٹی کے بغیر نہیں رہتی, دنیا کی کوئی اسٹیبلشمنٹ بھی. انہوں نے ہمیشہ پاپولرٹی کے گھوڑے پہ بیٹھنا ہوتا ہے, کیونکہ وہ کبھی بھی پبلک کے خلاف جا کے, ان کے پاس پبلک پار تو نہیں ہوتی. اب وہ یہ دو طرح سے اچیو کرتے ہیں. وہ پاکستان نارملی تو اسٹیبلشمنٹ دیکھتی ہے کیا پاپولر ہے, وہ والا سٹانس لیتی ہے. پاکستان میں وہ پاپولر نیریٹو خود شیپ کرتے ہیں, مولوی اپنے ہاتھ میں, میڈیا پاکستان کا ویسے ہی سیٹھوں کے ہاتھ میں ہے. تمام بڑے چینلز 5 6 7 جو ہیں, میں دیکھتا رہا ہوں, ان سے ملتا رہا ہوں, وہ تمام سیٹ ہیں, بزنس کرتے ہیں, ان کے ٹیکس کے ایشوز ہیں, منی لانڈرنگ کے ایشوز ہیں, ٹیکس مارا ہوا ہے انہوں نے. یہ میں تقریباً تمام اینکرز کی اونرز کی بات کر رہا ہوں کہ ایک آدھ ایکسیپشن کے ساتھ. ان کو فوج اس وجہ سے کنٹرول کر سکتی ہے. پھر ہر جگہ پر 3 3 4 4 بڑے اینکرز فوج نے اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے ہیں ان چینلز پہ, اس کے تھرو میڈیا کو کنٹرول کر سکتی ہے. سیاستدان تو ہوتا ہی کمپرومائزڈ ہے, کبھی کوئی فلم ان کے ہاتھ میں ہے تو کبھی کرپشن کی فائل ہاتھ میں ہے. جج صاحبان کا بھی یہی حال ہے, وکیلوں کا بھی یہی حال ہے. تو پاکستان کے اندر مسجد ممبر سے لے کے بینچ اور بار تک سب کچھ ان کے کنٹرول میں ہے. تو وہ نیریٹو بھی خود ہی شیپ کرتے ہیں کون سا پاپولر ہونا ہے. اپنا لانچ کیا ہوا ہی پروڈکٹ بیچتے ہیں مارکیٹ میں, کسی اور کے پروڈکٹ کی مارکیٹنگ نہیں کرتے. لیکن اس دفعہ وہ فکس میں آ گئے کیونکہ زرداری ڈسکریڈٹ ہو چکا ہے. نواز شریف کے ساتھ بڑی اچھی چل رہی تھی, اچانک ڈیورس ہو گئی, تو اب ایک دم سے دولہا کہاں سے ڈھونڈے؟ بارات بیٹھی ہوئی ہے, نکاح کہاں آیا ہوا, تو دولہا, اب دولہا جو تھا وہ ایک ہی تھا جو پاپولر تھا, جو پبلک میں پاپولر تھا, تو وہ عمران خان صاحب. اب اسٹیبلشمنٹ نے کیا کیا, انہوں نے پبلک پرسپشن دینے شروع کی, ہم عمران خان کو لا رہے ہیں, ہم عمران خان کو لا رہے ہیں, ہم عمران خان. اگر آپ لا رہے تھے تو اب لائیں نا کسی کو الیکشن کر کے. آپ اگر لا سکتے ہیں کسی کو تو یہ بھاگ کیوں رہے ہیں الیکشن سے؟ کروائیں الیکشن اور پتہ چل جائے گا آپ کسی کو لا سکتے ہیں. آپ کبھی کسی کو نہیں لا سکتے, آپ صرف پاپولرٹی کے گھوڑے کو استعمال کر کے پرسپشن دے سکتے ہیں, ہم لائیں اور پھر اسے کمزور کر کے گرا سکتے ہیں. تو عمران خان کے خلاف سازش یہ بنی گئی, ان کا قصور یہ کہ وہ اسے اسیس نہیں کر سکے. سب سے پہلے جو اپنے لوگ جو ہر جگہ شامل کیے ہوتے ہیں, یہ جو اشرافیہ ہوتی ہے نا, الیٹ ہر ملک کے اندر ہوتی ہے, امریکہ میں بھی ہے. امریکہ میں فار ایگزامپل پروفیسر حسن ہیں, پاکستان سے آئے ہیں, یہ بہت اچھا لکھتے ہیں, اچھا کام کرتے ہیں. فار ایگزامپل ان کی پاپولرٹی بڑھتی جائے تو جو الیٹ ہے ان کی ان پہ نظر پڑ جانی. انہوں نے وقت سے پہلے ان کے ساتھ مراسم بنانے. پوری دنیا میں الیٹ کو جس پتا ہوتا ہے کہ اس بندے نے پاور میں جانا ہے, اس پہ پہلے ہی انویسٹمنٹ شروع ہو جاتی ہے, اس کے ساتھ پہلے ہی اپنے گھوڑے دوڑا دیے جاتے ہیں. جیسے ہی پی ٹی آئی 2011 میں پاپولر ہونا شروع ہوئی, جو اسٹیبلشمنٹ کے گھوڑے تھے وہ پی ٹی آئی کے اندر شامل کر دیے گئے اسی دن. آپ کو جہانگیر ترین صاحب بھی وہاں نظر آئے, آپ کو علیم خان صاحب بھی نظر آئے, سب لوگ آئے. اب جب اسٹیبلشمنٹ نے 2018 سے پہلے 17 اور 18 میں یہ کاروائی شروع کی کہ عمران خان کو ہم لا رہے ہیں, ہماری پروڈکٹ ہے, لانچ کر دیا ہم نے, اینکرز کو بلا کے چائے پہ یہ بتانا شروع کیا, ہم لا رہے ہیں, آ رہا ہے عمران خان, بس پرائم منسٹر ہے, تیاری کریں, پاکستان بدل دینا ہم نے. اب اندر سے وہ جو اینکرز ہمیشہ جمہوریت پسند ہے, انہیں نفرت شروع, یار یہ عمران خان بڑا برا بندہ ہے, اسے سودا کر لیا. اب عمران خان صاحب کی پارٹی کے اندر پہلے بھی گھوڑے چھوڑے ہوئے تھے, پھر 2-3 لوگ جو ان کے اپنے تھے, جہانگیر ترین صاحب وغیرہ, ان کو ٹاسک کیا کہ ساؤتھ پنجاب سے اس کو ٹکٹ دینی ہے, فیصلہ آباد میں یہ جو آپ کا خاص بندہ ہے پی ٹی آئی کا, اس کو ہٹا دیں, اس کو ٹکٹ دیں. A good 50-60 سیٹس ایسی کے اوپر جن پر وننگ کینڈیڈیٹ تھے, پی ٹی آئی کے تھے, ان کو ہٹا کے راجہ ریاض جیسے لوگوں کو ٹکٹیں دلوائی گئیں. میں موجود تھا جب راجہ ریاض کو ٹکٹ ملی تھی, اور جس طریقے سے وہ ٹکٹ دلائی گئی تھی میں خود دیکھ رہا تھا وہ سب کچھ وہاں. اب جب انہیں ٹکٹیں دلوا دی گئیں, وہ جیت اب پھر بھی عمران خان قابو نہیں آ رہی تھی اس کی پاپولرٹی, پھر بھی عمران خان کی پاپولرٹی ابھی قابو نہیں آ رہی تھی. تو میں نے ابھی ویلاگ کیا, وہ دیکھیے گا, اس میں نے ایکسپلین کیا, کل آئے گا آپ کے سامنے. میں نے سیٹس کا تجزیہ آپ کو دیا ہے. اسٹیبلشمنٹ کو چھوڑ دیں ایک منٹ کے لیے, تو بہت بڑی ہوتا ہے, ایک ڈی جی ایسا ہی ہوتا ہے, ڈی جی سی ہوتا ہے, وہ تو آنکھ اٹھا کے کیٹو کو دیکھیں تو کیٹو لیٹ جائے نیچے. ایک پٹواری جو ہے نا, وہ 2-3 ہزار کی دھاندلی ایک آنکھ سے کروا لیتا ہے.
ایک تحصیلدار کرا لیتا ہے, ڈپٹی کمشنر 5,000 کا فرق نکال دیتا ہے الیکشن کا. جو لوگ سمجھتے ہیں, حسن سمجھتے ہیں, یہ بتا سکتے ہیں. ہم نے ایک سیٹ ہاری کتنے ووٹوں پہ؟ 87 ووٹس پر, اور ہمیں کہا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ لے کے آئی ہمیں. ڈی سی کی اوقات زیادہ ہے. ڈی سی کی زیادہ ہے. 87 ووٹس کے اوپر ہم نے ایک سیٹ ہاری. دوسری سیٹ ہم ہار رہے ہیں 187 یا 112 کے اوپر. تیسری سیٹ ہار رہے ہیں 200 کچھ کے اوپر. میں نے وہ پورا تجزیہ اور وہ چارٹ دکھایا اپنے وی لاگ میں. گڈ 25 سے 30 سیٹیں ہم 100 کے حساب سے, اور پھر اس میں 2 سیٹیں ایسی ہیں, رانا ثناء اللہ جس کو دنیا ٹی وی نے رات کو ہرا دیا, غیر حتمی نتیجہ دے دیا, نثار جٹ جیت گیا, صبح وہ ہارا ہوا تھا. عثمان ڈار جیت گیا, میسج کیا, جو بعد میں حامد میر کے پروگرام کے اندر خواجہ آصف نے بھی مانا کہ میں نے میسج کیا, اور میری موجودگی میں باجوہ صاحب نے ڈار صاحب سے معذرت کی, میری موجودگی میں, عثمان ڈار سے ہاتھ پکڑ کے کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوگی, آئندہ نہیں ہوگی. میری موجودگی میں باجوہ صاحب نے یہ کیا پی ایم ہاؤس کے اندر. ایک وہ سیٹ چھینی گئی, اور ہمیں بتایا جاتا ہے عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ لائی تھی. 25-30 سیٹیں چھینی گئیں تاکہ عمران خان ایم کیو ایم کی, باپ پارٹی کی, فلاں فلاں کی اس پہ رہے. میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے آپ کو آن اوتھ بتاتا ہوں, پاکستان کے اندر زیادہ تر وزرائے اعظم آرمی چیف کو گاڑی سے لینے جاتے ہیں اور چھوڑنے جاتے ہیں. کل ہمارے دوست ایک پروٹوکول کی بات کر رہے تھے, پوری دنیا میں یہ پروٹوکول ہے, پاکستان میں حضور الگ ہی پروٹوکول ہیں. وہ یہاں والا معاملہ تھوڑی ہے. یہاں تو صدر اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوتا ہے, کوئی بھی صدر ہو, اچھا ہو برا ہو, اپنے پاؤں پہ کھڑا ہے. میں عمران خان کو میں نے کبھی اپنے چیمبر سے باہر آتے نہیں دیکھا آرمی چیف کو الوداع کرنے کے لیے. وہ بیساکھیوں پہ کھڑا تھا, پھر بھی غیرت کے ساتھ کھڑا تھا. جب میٹنگز کے اندر ہوتے تھے, وہاں جنرل باجوہ اور جنرل فیض بیٹھتے تھے. اس لیے نہیں کہ میں اس کے ساتھ کام کرتا ہوں, میں نے کہا نہیں کہ انہوں نے ایک غلطی کی ٹکٹیں دے کے لوگوں کو, میں یہاں بھی کہہ دوں گا, لیکن پتا لگتا تھا ہو از دا باس, باڈی لینگویج کس کی باس کی ہے. کون پوچھتا ہے, ہاں باجوہ صاحب بتائیے, ہاں جان صاحب بتائیے آپ کیا کہتے ہیں. لیکن ہمارے لبرلز نے عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ کا ایجنٹ کہنا ہے, اور یہ جو اپنی زبانوں سے بوٹ چاٹتے ہیں, ان کو چھ گوارا بنا کے ہمارے سامنے ثابت کرنا ہے. اور بھائی اچھا آپشن لاتے, ہم آپ کا آپشن مان لیتے, ہم انکار نہ کرتے. عوام کسی کی سگی نہیں ہوتی. اچھی فلم دکھائیے, باکس آفس پہ ہٹ ہو جائے گی, بری لگائیے, عوام نہیں بیٹھے گی. اب گوبر کو آئس کریم کون مان لے؟ نہیں کھا سکتے لوگ گوبر, اب زبردستی کھلا رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ گوبر ہے, ہم نے نہیں کھانا, تو کہتے ہیں نہیں کھاؤ بھی, اور پھر چٹخارا مار کے لوگوں کو بتاؤ یہ بڑی مزیدار بھی ہے. اور یار کچھ خدا کا خوف کرو بھائی, کچھ خدا کا خوف کرو. تو یہ پری نوشن پاکستان کے اندر جتنی بڑی کرپشن پہلے ملا نے کی, وہ دیکھنے والی نہیں تھی, اس سے بڑی کرپشن نہیں ہو سکتی. پھر اس کے بھی باپ بنے ہمارے لبرل, جتنی بڑی انٹلیکچوئل کرپشن انہوں نے کی, وہ بھی دیکھنے والی تھی. دیکھیے لائف میں کوئی بھی بیسٹ نہیں ہوتا, لائف میں کچھ بھی سب سے بیسٹ نہیں ہوتا. آپ کا شوہر دنیا کا بہترین شوہر ہوگا, باتھ روم گیلا چھوڑ کے آتا ہوگا, مسئلے ہوں گے آپ کو اس کے ساتھ, میس کرتا ہوگا کمرے میں. کچھ بیسٹ نہیں ہوتا دنیا میں, گزارا کرنا پڑتا ہے. خدا نہ خواستہ کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ عمران خان جو ہیں وہ اوپر سے اترے ہوئے ہیں اور ان میں کوئی غلطی نہیں ہے. You go with the better option available ones and create the better options. آپ بضد ہیں کہ آپشن جو برا ہے اس کو اور اس کو برابر ٹریٹ کرو. اچھا پھر ہمیں بتایا جاتا ہے آپ کے زمانے میں بھی تو جرنلسٹ اغوا ہوتے تھے. دیکھیے یہ سب کو پتا ہے جرنلسٹوں کو کون اغوا کرتا ہے اور کس مقصد کے لیے کرتا ہے, یہ سب کو پتا ہے. ہمارے زمانے میں بھی ظاہری باتیں ہوئے, متی اللہ جان صاحب ہوئے, لیکن میں اس چیز کو جانتا ہوں کہ جب متی اللہ جان اغوا ہوئے تو کیبنٹ کے اندر پرائم منسٹر نے پوری بھری کیبنٹ میں کیا کہا تھا. ظاہری بات انہیں پتا تھا کس نے کیا ہے, تو انہوں نے کیبنٹ میں بیٹھ کے کہا کہ یہ پاکستان کے لیے انسلٹ ہے, آپ لوگوں کو ایسے ڈس اپیئر نہیں کر سکتے. انہیں پتا تھا یہاں جاسوس بیٹھے ہوئے ہیں, جا کے سب بتائیں گے, میں یہ ٹالریٹ نہیں کر سکتا, یہ کام کرنا بند ہونا چاہیے. اعظم خان کو انہوں نے کہا اسے آج ہی چھٹنا چاہیے.
تو میں ایک سیکنڈ دیجیے گا, بہت شکریہ آپ کا. میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ایسا نہیں کہ عمران خان آئے گا تو ایک ہی دن میں لالا لینڈ ہو جائے گی اور وہاں دودھ اور شہد کی نہریں بہیں گی یا بہی تھی, لیکن کم از کم وہ ریئیکشن دیتا تھا ایسی چیزوں پہ. جس حد تک جتنی اس کو تگڑی حکومت دی تھی, او بھائی جتنا میٹھا گڑ ڈالیں گے اتنا ہی میٹھا ہوگا نا. سیٹیں تو دیکھیں اس کے پاس اوپر چار پارٹیوں کے ساتھ بیساکھیوں پہ کھڑا ہے, اور پھر آپ کہتے چھوڑ دیتا, اس کا مطلب بچہ چھوڑ دیتا وہاں ہاسپٹل میں, جو ایگزامپل میں نے آپ کو دی ہے. He was trying to fix کہ اگلی دفعہ آئیں گے بہتر پارٹ گورنمنٹ ہوگی, یہ جو بڑے ایشوز ازدہے ہمیں نظر آئے ہیں ان کو فکس کریں گے اگلی دفعہ. چھوٹے چھوٹے کام تو شروع کریں, کم از کم امبیسڈرز کو یہ تو پتا چلے کہ جب ہم سے ڈیل کرنا ہے کیسے ڈیل کرنا ہے. ہم آپ سے پیسے نہیں مانگنا چاہتے کہ بیکاز دیر از نو فری لنچ, کسی نے نہیں دینا ہوتا. ہم خام خواہ لیٹے رہتے ہیں, ہمیں ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں فری لنچ ہے. محیط مجھے بتا رہے ہیں کہ ٹائم کم ہے, میں اب ختم کروں گا. میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ عمران خان کو کوئی نہیں لے کے آیا تھا, یہ ان کو سوٹ کرتا تھا. آج جو وہ کر رہے ہیں وہ بھی سوٹ کرتا تھا. پلے بک پرانی ہے, میرا بھائی ارشد شریف کہتا ہوتا تھا اولڈ پلے بک. پلے بک پاکستان میں بڑی سمپل ہے, کیونکہ پاکستان کی امپورٹ زیادہ ہے, ایکسپورٹ کم ہے. ہیومن ڈیولپمنٹ پہ کبھی کام نہیں کیا ہم نے, پیسہ نہیں لگایا, انویسٹ نہیں کیا. ہیومن کیپٹل ہمارا ٹرینڈ نہیں ہے. پاکستان کے اندر آپ ایک ایسا بچہ جو اچھی اردو یا انگلش لکھ سکے, آپ کو وہ نہیں ملتا نوکری دینے کے لیے. یہ محیط بیٹھا ہے, یہ پبلیکیشن چلاتا رہا, پوچھ لیں کہ آپ سیلری آفر کرتے ہیں, آپ کو اچھے لکھنے والے بچے نہیں ملتے, کیونکہ ہیومن ڈیولپمنٹ کے اوپر ہم نے انویسٹ نہیں کیا ہوا. اس وجہ سے ہمارا یہ پرابلم ہمیشہ رہنا ہے. اور پھر ہماری پریورٹیز رانگ ہے معذرت کے ساتھ. جب ہندوستان سارا اپنا بہترین پیسہ ٹیکنالوجی پہ انویسٹ کر رہا تھا, ہم ڈاکٹر بنا رہے تھے, ورلڈ کلاس ڈاکٹر بنا رہے تھے, ورلڈ کلاس ڈاکٹر بنا رہے تھے. بالکل بنانے چاہیے, لیکن اس کے ساتھ انجینئرز بنانے تھے, آئی ٹی کے لوگ بنانے تھے. ہم نے اوورلی انویسٹ کیا میڈیسن میں, جس میں ہم بیسٹ رہے, لیکن باقی فیلڈز میں ہم نے انویسٹ نہیں کیا. اس وجہ سے ہماری کمائی کم ہے, اخراجات زیادہ ہیں. انفلیشن ہوتی ہے, روپی ڈیپریشیٹ ہوتا ہے, تو جو بھی گورنمنٹ میں آتا ہے وہ انپاپولر ہو جاتا ہے. ایک جوتا ہے جو اسٹیبلشمنٹ کے پاس پڑا ہوا ہے, وہ کبھی ایک کو پکڑا دیتے ہیں, کبھی دوسرے کو پکڑا دیتے ہیں. ایک دوسرے کو مارتا ہے, دوسرا ایک کو مارتا ہے. پھر ڈکٹیٹر آتا ہے. ضیاء صاحب آئے, انہوں نے بھٹو صاحب کو ہینگ کیا. جب وہ آئے تو بھٹو صاحب آلریڈی وٹ ایور دا ریزنز, پہلے وہ بہت پاپولر تھے, وہ پاپولرٹی کے تھوڑے نیچے سٹیج پہ تھے. پی این اے بہت پاپولر تھی. بھٹو صاحب کی چھٹی کروائی ضیاء صاحب نے, ان کو پھانسی لگائی غلط طریقے سے, اور اس کے بعد انہوں نے ایک جنیجو ڈھونڈا, یہ پلے بک ہے پرانی, ان کو بٹھا دیا جعلی الیکشن کر کے. پہلے 2 سال تو لوگ خوش ہوتے ہیں جب آپ کسی کو نکالتے ہیں, تالیاں بجاتے ہیں, مٹھائی تقسیم کرتے ہیں, وہ ہنی مون پیریڈ ہوتا ہے. 2 سال کے بعد لوگ پوچھنا شروع ہوتے ہیں کہ آپ نے ہمیں 2 سال بتایا یہ بندہ بڑا کرپٹ تھا, اس کی گورننس کے ایشوز تھے, تو بتائیے آپ نے ہمارے لیے کیا کیا. جب لوگ یہ کرتے ہیں تو فوراً ایک جعلی الیکشن کرا دیا جاتا ہے. جب وہ الیکشن کروا لیا جاتا ہے تو اس کے فوراً بعد پھر سال 1.5 سال 2 سال گزر جاتے ہیں, کیونکہ لوگ کنزیوم ہو جاتے ہیں الیکشن کے اندر. پھر لوکل باڈی الیکشن کروا لیا جاتا ہے مشرف صاحب کی طرح اور ضیاء صاحب کی طرح, پھر اس میں 2 سال نکل جاتے ہیں, اور پھر 4تھے 5ویں 6ٹھے سال لوگوں کو پتا چلتا ہے یہ ڈکٹیٹر ہم سے دھوکہ کر رہا ہے. توا گرم ہو جاتا ہے, پھر اس پہ جو بھی ڈالتے ہیں وہ جلتا ہے, پھر پبلک برداشت نہیں کرتی اور ڈکٹیٹر کو جانا پڑتا ہے. اس دفعہ بھی وہی کیا گیا تھا, لیکن اسٹیبلشمنٹ کو بھول گیا کہ 4 چیزیں ہو چکی ہیں. پاکستان میں ٹیکنالوجی انٹروڈیوس ہو چکی ہے, ہینڈ فون لوگوں کے پاس ہے, گلوبلائزیشن کا امپیکٹ آ چکا ہے, عورتیں پاکستان میں پروفیشنل ہو چکی ہیں بہت حد تک, پوری طرح بھی نہیں, بہت کام باقی ہے, ہو چکی ہیں, وہ سیاست میں حصہ لے رہی ہیں. عمران خان نوجوانوں اور عورتوں کو اور مڈل کلاس کو سیاست میں لا چکا ہے, یہ تبدیلی تھی. میڈیا پہلے سے بہت زیادہ وائبرنٹ ہو چکا ہے. ان تبدیلیوں کو اسٹیبلشمنٹ نے نوٹ نہیں کیا تھا. اور پھر یہ کہ عمران خان نے غلط اور صحیح کیا ہوگا, لیکن وہ عوام کو ریسیپٹیو رہا, اس نے کوئی بادشاہوں والا لائف سٹائل نہیں رکھا. اس سے غلط اور صحیح فیصلے ہوئے ہوں گے, لیکن عوام کو پتا تھا کہ اس نے کرپشن نہیں کی کم از کم. ان تمام وجوہات کی وجہ سے ایک چیز یہ ہوئی کہ جو پلے بک میں لکھا ہوا تھا, جو سبق یاد کیا تھا, وہ سوال آگے نہیں تھا. جب عمران خان کو نکالا تو نارملی لوگ مٹھائیاں بانٹتے, اس دفعہ وہ اس کے ساتھ جا کھڑے ہوئے.
اب ہمیں پتہ نہیں تھا، ہم اسٹیبلشمنٹ ہے، ہمیں ہماری پلے بک میں بزرگ تو یہی لکھ کے گئے تھے کہ اس کے بعد یہ کرنا ہے. اب جو ہم کر رہے ہیں وہ بک نہیں رہا. اب ہم مصیبت میں پڑ گئے، کدھر کیسے نکلیں. اس کا حل ہم نے اور غلط نکالا. 25 مئی 2022 کو ہم نے عوام کو پھینٹا پھیرا پورے پاکستان کے اندر. اب اگر تو وہ پھینٹا صرف عمران خان کو پھیرتے، شہباز گل کو پھیرتے تو پبلک پھر بھی برداشت کر جاتی. اب آپ نے پبلک کو پھیرا، ان کی عورتوں کو پھیرا، ان کو گھروں سے گھسیٹا مارا. آپ نے ورکرز فیصل کو شہید کر دیا، لاہور میں دوسرے کام ہوئے. اس کے بعد سارا سال یہ کام ہوتا رہا. پھر 9 مئی کے بعد جو ہوا، تو جو ڈکٹیٹر کو 8 سال کے بعد فیس کرنا پڑتا ہے نا، وہ انفارچونیٹلی موجودہ اسٹیبلشمنٹ کو پہلے دن سے فیس کرنا پڑا. توا گرم ہو چکا ہے. اب جو ڈال رہے ہیں وہ جل رہا ہے. اب کاکڑ صاحب کو ڈالیں گے وہ بھی ککڑ بن جائیں گے. اب آپ کاکڑ کا قصور نہیں ہے، وہ بھلا آدمی ہے، لیکن توا آپ نے حالات کا اتنا گرم کر دیا ہوا ہے. آپ نے اپنی غلط پالیسیوں سے حالات اتنے خراب کر دیے ہوئے ہیں کہ اب لوگ آپ کے قابو میں نہیں آنے. آپ اب معیشت ٹھیک کرنے کی سوچیں. معیشت ٹھیک ہوتی ہے، بزنس ٹھیک ہوتا ہے سرٹینٹی سے، فیل سے. گھر کا ماحول فیلنگ سے اچھا ہوتا ہے. اگر آپ کا بچہ گھر میں، آپ کی بیوی، آپ کا شوہر، آپ کی ماں گھر میں انسیکیور فیل کرتی ہے، تو نو میٹر آپ کا گھر کتنا بڑا ہے، اس گھر میں سکون نہیں ہو سکتا. تو جب تک پاکستان میں سرٹینٹی نہیں ہے، پیس نہیں ہے، پبلک ایٹ پیس نہیں ہے، کبھی معیشت ٹھیک نہیں ہوگی. اب آپ کی پلے بک بند کر دیجئے مہربانی کر کے، اور کٹ نہ چڑھائیں. بہت کٹ چڑھائی ہے آپ نے ہمیں. ہماری بس ہو گئی ہے مار کھا کھا کے، اور میرا خیال آپ کی بھی ہو گئی ہے مار مار کے. اب آپ کو بھی اپنا آپ اچھا نہیں لگتا اتنا مارنا. اتنا آپ نے پہلے کبھی نہیں مارا ہوا. تو اب ایک ہی طریقہ الیکشن کروائیے. پھر آپ نے ایک اور نوشن سنا، آخری بات کروں گا ڈاکٹر صاحب، آپ وقت چاہتے ہیں بند ہو، لیکن ایز اے مقرر، ایز اے پروفیسر مجھے پتا ہے سامنے والے سننا چاہتے ہیں. جب مجھے پتا لگے گا وہ سننا نہیں چاہتے، میں فوراً بند کر دوں گا. تو میری لائلٹی آپ کی نسبت اس طرف زیادہ ہے کہ وہ سننے آئے، میں کچھ سنا کے جاؤں. تو دوسری بات، آخری بات میں یہ کروں گا اور اس کے بعد اجازت لوں گا. سلمان نے بھی بولنا بیچارے. اچھا، مجھے یہ نہیں پتا تھا، مجھے لگا آپ سب بول چکے. اچھا چلے، میں اب سلمان نے بولنا ہے تو میں آخری بات کوکلی. آپ اکثر سنتے ہیں این آر او لے لیا، این آر او لے لیا، نواز شریف نے این آر او لے لیا، فلاں نے لے لیا. پولیٹیشین تو این آر او لیتا ہے یا نہیں لیتا ہے اس کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں. اصل میں اسٹیبلشمنٹ نے این آر او لینا ہوتا ہے. میں نے آپ کو کہا کہ انہوں نے ہمیشہ پاپولیرٹی کے گھوڑے پہ بیٹھنا ہوتا ہے. جب وہ کسی کو ہٹاتے ہیں تو ان پہ گرد پڑتی ہے، اس گرد کو جھاڑنا ہوتا ہے. اور وہ جھڑتی ہے جب لیڈر، پولیٹیکل لیڈر این آر او سائن کرتا ہے. اس میں اس کے امیج کو مسخ کر دیا جاتا ہے. آپ کو اکثر آتا ہے سعودی فرمانروا نے نواز شریف کو این آر او دلوا دیا. ایسا نہیں ہوتا. فرمانروا کو کوئی کہتا ہے آپ رشتہ مانگے ہم دے دیں گے، آپ مانگے تو صحیح. پھر وہ اپنا ایل جی بھیجتے ہیں، وہ نواز شریف کا رشتہ مانگتے ہیں، آپ دھڑک کر کے دے دیتے ہیں، کہتے ہیں لیکن آپ دھڑک کر کے رشتہ دے دیتے ہیں، اور ساتھ 10 سال کا آپ جہیز کا بانڈ بھی لیتے ہیں، اور ساتھ 1 سالہ جو ہے وہ جہیز میں بھی دے دیتے ہیں، لے جاؤ. اور پبلک کے سامنے نواز شریف کی ای تئی پھیر دیتے ہیں، بزدل لیڈر. اچھا پھر وہ بیچارہ نکلتا بھی رات کو ہے. یاد کیجئے، نواز شریف نکلتا ہے، مرحومہ بیگم کلثوم صاحبہ ہماری والدہ کی طرح تھی، میرا بڑا احترام ہے ان کے لیے. وہ بیچاری گھر سے نکل رہی، ان کے انٹرویو لے رہا میڈیا. آپ لوگ کیسے جاؤ، ان کے بکسے دکھائی جا رہے ہیں ٹرک پہ جاتے ہوئے. وہ ایسے دکھا رہے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. اس کے امیج کو مکمل تباہ کر دیتے ہیں جب وہ جاتا ہے. اس سے لوگوں کو لگتا ہے ٹھیک نکالا تھا، یہ تو بڑا ہی بزدل تھا یار. اس کے پارٹی کے اپنے لوگ، جاوید ہاشمی جیسے لوگ صبح سو کے اٹھتے ہیں، نواز شریف صاحب سے میٹنگ ہے، وہ رپورٹر بتاتے ہیں وہ تو چلا گیا ہے. ہاں چلے گئے، ہمیں یہاں چھوڑ کے چلے گئے. تو یہ کیا جاتا ہے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کو خود این آر او چاہیے ہوتا ہے. پولیٹیکل لیڈر کیوں مجبور ہوتا ہے؟ کرپشن بے انتہا کی ہوتی ہے. کرپشن کرنے کی خاص علامتیں جب آپ کرتے ہیں تو اس کا مطلب پیسے سے پیار ہے. جب پیار ہے تو آپ پھر اسے چھوڑ تو نہیں سکتے پیسے کو، تو اس کے لیے پھر آپ کو یہ کمپرومائز کرنے پڑتے ہیں. ڈکٹیٹر کو کیا ملتا ہے؟ کپڑے صاف ہوتے ہیں، باہر جو ہے سمدھی بن جاتے ہیں سعودی عرب والے آپ کے. انہیں آپ ایک ریلیشن شپ بائی کرتے ہیں، احسان کرتے ہیں ان پہ. مشرف صاحب جب دبئی شفٹ ہوئے تو آپ دیکھیے کہ کیسے رکھا گیا انہیں وہاں. بلکہ اگر میں غلط نہیں تو ان کے اکاؤنٹ میں اربوں روپے بھی ڈالے گئے رہنے کے لیے. وہ گڈ ول انہوں نے تبھی تو خریدی تھی.
गुड विल भी खरीदते हैं, अपना इक्तदार लंबा करते हैं। नवाज शरीफ पाकिस्तान की जेल में सड़े या वहां रहे, मुशर्रफ को क्या फायदा नुकसान है। अब इस दफा मसला ये है कि इस दफा जो मर्द का बच्चा टकराया वो एनआरओ नहीं मांग रहा, वो कहता नहीं लूंगा। अब ये है, आप इस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान, अच्छा जी, मैं थैंक यू। देखिए अब इस्टेब्लिशमेंट को एनआरओ चाहिए, क्योंकि सारा कीचड़ कपड़ों पे वो तभी उतरेगा जब इमरान खान को बौना करके दिखाएंगे हम। देखें बुज़दिल भाग गया है, इसको लीडर कहते थे आप, ये मर्दे हक था, ये मोईद साहब इकबाल का शाहीन कहते थे इसे, ये तो चिड़िया निकला है। अब ये अचीव करना है, उसके लिए करप्शन की फाइलें तो है नहीं, तो इमरान खान को 2-3 धमकियां हैं। पहले तो उसके चीफ ऑफ स्टाफ को उठाओ, दुम्बे की तरफ फेंटा लगाओ और एक ही बात कहो कि नशा तुम सप्लाई करते थे इमरान खान को, आर्मी के खिलाफ तुम लोग इकट्ठे होके कर रहे थे काम, वो बयान दे दे। इमरान खान को उठा के 13 दफात थी मेरे केस में। आप कहते हैं ना सारे बुरे होते हैं, मुझे पहले दिन बहुत मारा गया था, बहुत ज्यादा, और मैं खड़ा नहीं हो सकता था खुद। वो जो हवालात से मेरी पिक्चर लीक हुई थी, तो एक शख्स जो मुझे हवालात के अंदर छोड़ने आया, उसने कान में एक बात कही, उसने कहा गिल साहब मुझे पता है आपको बड़ी मार पड़ी है और आपकी बर्दाश्त से ज्यादा है, लेकिन आप पे जो दफात लगी है ना वो आपके पे चेक से बहुत, उसने पे चेक नहीं कहा, उसने औकात का लफ्ज इस्तेमाल किया था। उसने कहा आपकी औकात से बहुत ऊपर की है, आपको तो छोटे मोटे पर्चे में पकड़ के अंदर दे देते तो आपका क्या मसला है। ये पर्चा इमरान खान के लिए क्राफ्टेड है कि किसी एक में तो फंसेगा। अब आपके पास 2 चॉइसेस हैं, इनसे जूते खा के इमरान खान के खिलाफ झूठा बयान दे दें, फिर साथ वाली बैरक में इमरान खान होगा, वो भी मार खा रहा होगा, तुम भी खा रहे होगे, और या अकेले खा लो और फिर बाहर जाओ तो दुनिया तुम्हारी वफादारी को याद रखेगी। ये वो बंदा मुझे कान में कह के गया। सो आई चूज द सेकंड, कि मैं मार खाऊंगा, क्योंकि हमें तो ये बताया गया कि मेजर राजा अजीज भट्टी बीआरबी नहर पे लड़ा, अपने असूल पर लड़ा, उसे निशाने हैदर मिला। मैं तो उस बैरक के अंदर निशाने हैदर ले रहा था, मैं वफादारी कर रहा था जिसके ऊपर हमें निशाने हैदर दिए जाते हैं। मां के अगर 4 बेटे हैं, एक फौज में से निशाने हैदर लेता है, तमगा शुजात लेता है, तो एक प्रोफेसर क्यों नहीं ले सकता वफादारी करके असूल पे खड़े होके। तो इसलिए मैं आपको ये बता दूं कि इमरान खान से एनआरओ चाहिए, इमरान खान को नहीं चाहिए। आप क्योंकि करप्शन नहीं की तो पहले उसके लोगों के साथ ये किया, फिर कहा तुम्हारी बीवी को जेल में डाल देंगे, फिर कहा तुम्हें अब ऐसे सेल में रखेंगे जहां पर कोई शायद जानवरों को भी नहीं रखता। वो बदतरीन जेल है, बदतरीन सेल है, उसका गर्मी है, वहां टॉयलेट खुला हुआ है, बदबू है, उस शख्स को कपड़े धोने के लिए कुछ नहीं। मुझे 9 दिन एक कपड़े पहनाए गए थे, नहाने नहीं दिया गया था 9 दिन। आपके साथ ये काम इसलिए किया जाता है कि आप यहां से टूट जाएं, आपको नफरत। मुझे खुद से इतनी बू आ रही थी कि मेरा अपने साथ रहना मुश्किल था। ये डेलिबरेटली किया जाता है। तो इमरान खान को कपड़े नहीं धोने दिए जा रहे, उसे शावर नहीं लेने दिया जा रहा, उसको ठंडा गंदा खाना दिया जा रहा है, वो किसी से मिलवाया नहीं जा रहा। खामोश रहिएगा। अब क्यों इतना जुल्म किया जा रहा है? क्योंकि एक ही तरीका है उसे तोड़ने का। करप्शन की फाइलें हैं नहीं, एक ही तरीका है कि उसे जेल में इतना जुल्म करो कि वो कहे यार मैंने जाना है, मेरा बुखार उतरा, मैं ऐसी कौम से रजा जिसे अपने हाल का खुद पता नहीं है, मैं उनके लिए कितना करूं 70 साल की उम्र में। और तो इसलिए मेरा अपने लिबरल से आखिर पर एक सवाल है, प्लीज जो एक मिनिमम डेफिनेशन है लिबरलिज्म की, वो रूल ऑफ लॉ है, डेमोक्रेसी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। इन 3 असूलों पे चेहरे देख के म्यार मत बनाइए। आपके दुश्मन के साथ भी इन 3 चीजों पे ज्यादती हो रही है तो खड़े हो जाइए। एंड दिस इज द ओनली थिंग आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। We are not asking your intervention in our country. We are not asking anything. We are just asking from you that very fundamental principles of American society, very fundamental pillars: democracy, freedom of speech, rule of law.
We just need your support on very fundamental principles, values of this society which we love and adore. And the second message which I want to send to United States of America, that in this whole cipher game, you've been used as well by General Bajwa. Your international capital is also being used. You have been misfed that Imran Khan was anti-America. Imran Khan was neither anti-America, anti-China, anti-Russia. No, Imran Khan was just pro-Pakistan. Had he been anti-America, uska chief of staff एक American green card holder hota. So Imran Khan was never anti-America. General Bajwa strategically fed this in Washington. It was okay for America so far, but then he entangled America into his own evil strategy and used America in that whole cipher thing. And today, if America will see retrospectively, they lost a huge political, human rights, international standing, democracy, freedom of speech, rule of law capital. We love this great country because this great country given us a lot of learning, lot of hope, lot of motivation, lot of training, which we got from here, and we can go back and serve our motherland, Pakistan. So we are not anti-America in any way. Neither we want America to intervene in Pakistan or help us. But that is our home. That is our problems. We have to handle that mess. But we just want to tell you that you being used in it. And General Bajwa used you. So I would expect from international media, American State Department, American Congress, United Nations, everybody to speak for human rights, freedom of speech, rule of law, democracy. और इसके साथ ही मैं आपसे इजाजत चाहूंगा क्योंकि वक्त बहुत हो गया है. इमरान खान का सिर्फ आपको एक बात बता देता हूं जाने से पहले. इमरान खान ना टूटने वाला है, जो दिल करता है कर लें. मैं चीफ ऑफ स्टाफ के तौर पे आपको ये मैसेज दे रहा हूं. आप उस पे जो भी कर लेंगे, आपने जो करना था कर लिया. थोड़ा जुल्म और कर लेंगे. उस्मान डार की वालदा को, बूढ़ी औरत को मुक्के थप्पड़ मार के आप उनका हाल देख लें, वीडियो आई हुई है. मुक्के थप्पड़ मार के बाल खींच के घर से रात के 12 बजे बाहर फेंका गया. बेटियों के साथ, बहुओं के साथ सड़क पे, घर को ताला लगा दिया गया, फैक्ट्रियां सील कर दी गई. कसूर यह कि उस्मान डार अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता. तो आप कर लीजिए, ये शौक भी पूरा कीजिए. लेकिन ना आपने हमसे दूर हो पाना है, ना हमने. काम हमें इकट्ठे ही करना पड़ना है. रहना हमने भाई है, बेटे हम एक ही मां के हैं. इसमें हो सकता है इस टाइम हम आपको बड़े बुरे लग रहे हो, हमें आप बड़े बुरे लग रहे हो, लेकिन आप हमसे हैं, हम आपसे हैं. इसलिए आइए, बैठिए, बात कीजिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाइए. अगर इमरान खान गलत हुआ, इनकेपेबल हुआ, तो 6 महीने में अवाम फिर मुतनफर हो जाएगी. आने दीजिए इमरान खान को. लेट हिम ट्राई हिज लक. अगर पब्लिक उसे चांस देती है, नहीं देती तो शहबाज शरीफ को आने दीजिए, बिलावल जरदारी को आने दीजिए, जिसको पब्लिक सपोर्ट करती है आने दीजिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं. फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाइए. वी आर फाइन. ना इमरान खान झुकेगा, ना टूटेगा, ना भागेगा, ना एनआरओ मांगेगा. ये जहन में रखिए. ना अपना वक्त बर्बाद कीजिए, ना हमारा कीजिए. हम आपसे खफा हैं, लेकिन हम आपसे नफरत नहीं करते. आप अभी भी हमारे हैं, हम अभी भी आपके हैं. रुक जाइए, बहुत जुल्म हो गया, रुक जाइए. बहुत शुक्रिया. पाकिस्तान जिंदाबाद. Thank you. Thank you. Thank you. And thank you, Shahbaz Bhai. What a speech. As he said, and we have been saying it all this afternoon,
We are gathered here not because we hate, but because we love. And we love Pakistan, and we will keep saying and repeating these words till the end of our times. Our next speaker, I will request Salman Ahmed to please join us and share his thoughts with us. Salman Ahmed. अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन और हज़रात, पहले तो जितने भी डॉक्टर मुनीर और ऑर्गेनाइजर्स, हमारे पैनल पे बड़े इंटेलेक्चुअल्स और दिलेर लोग जो हमारे पैनल पे, सारों के लिए बिग राउंड ऑफ अपलॉज फॉर एवरीवन। ख़वातीन और हज़रात, आज मैं सोच के जो आया था, क्योंकि इतना कुछ कवर हुआ आज पाकिस्तान के बारे में, ट्रूथ और रिकन्सिलिएशन के बारे में इतना कुछ हुआ, तो मैंने अपना पूरा जो प्लान है वो चेंज किया है। सबसे पहले तो मैं आपका थर्मामीटर, जैसे मैं डॉक्टर हूँ, किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज के कोई हैं यहाँ से ग्रेजुएट जो बैठे हुए हैं यहाँ हैं? तो सबसे पहले वो तो आपका टेम्परेचर चेक करना चाहता हूँ मैं, ठीक है? आप में जज्बा है? ठंडे हैं आप बहुत। आप में जज्बा है? आप में जुनून है? ठीक है, पेशेंट बच सकता है। देखिए, अल्लामा इकबाल ने कहा, nations are born in the hearts of poets. They flourish or die in the hands of politicians. तो इस वक्त आपने एक सियासतदान को भी सुना, इंटेलेक्चुअल को भी सुना। As a representative of Pakistan's cultural community, मैं आपको थोड़ी सी जो है पर्सनल एक याददाश्त और एनेक्डोट्स बताना चाहता हूँ। मुझे ये बताएं कि कितने लोग यहाँ हैं यूएस सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तानी ओरिजिन? मेजॉरिटी हैं। अच्छा, फिर ये बताएं कि आप लोग कितने हैं जो पाकिस्तान से यहाँ आए थे? नहीं, कुछ तो पैदा हुए होंगे। पैदा हुए यहाँ कितने हैं जो नेटिव बोर्न है? अच्छा, मेजॉरिटी जो है पाकिस्तान से आए हैं। मेरे वालिदैन पाकिस्तान से आए 1961 में, तो 62 साल हो गए उनको अमेरिका में। और यकीनन आप लोगों ने जिस मकसद के लिए आप आए होंगे, उसमें चार कॉमन डिनोमिनेटर्स जो हैं वो जरूर होंगे। एक तो आज़ादी, दूसरा इंसाफ, तीसरा अमन, और चौथा जो बहुत इंपॉर्टेंट है रिस्क। फ्रीडम, जस्टिस, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। क्या मैं सच कह रहा हूं? अच्छा, और मेरे वालिदैन की तरह आप लोग रोज दिन में पाकिस्तान का टीवी खबरें कितना देखते हैं? रोज? मतलब कि उनका जहन और दिल पाकिस्तान के अंदर है, लेकिन वो बैठे यहाँ हुए हैं। आपके साथ यही है? तो देखिए, मैं यहाँ बड़ा हुआ, किंडरगार्टन में था, जूनियर हाई स्कूल गया, हाई स्कूल गया। शौक मुझे मौसीकी का था, लेकिन माँ ने कहा कि बेटा या तो तू डॉक्टर बन सकता है और या फिर तू डॉक्टर बन सकता है। और मुझे जब देखा कि मैं गिटार प्ले करना, मेरे जो थे ना फूफा, वो किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल थे, और दूसरे फूफा जो थे वो प्रोफेसर ऑफ सर्जरी थे। उन्होंने जब मेरे लंबे बाल देखे और गिटार देखा, उन्होंने माँ बाप को कहा कि इसको पाकिस्तान भेज दो, नहीं तो ये मरासी बन जाएगा यहाँ। अच्छा, मुझे आइडिया नहीं था मरासी का मतलब क्या है, लेकिन जब मैं वापस पाकिस्तान पहुंचा अमेरिका से, तो उस वक्त जनरल ज़ियाउल हक की
ملٹری ڈکٹیٹرشپ تھی. اور دوست بڑے اچھے اچھے بیٹھے ہوئے ہیں, سلام سب کو. جنرل ضیاء الحق کی ملٹری ڈکٹیٹرشپ کے اندر آپ یقین مانیں کہ ایک لڑکا یہاں بڑا ہوا جو آزادی, جمہوریت, فریڈم آف اسپیچ, فریڈم آف ایکسپریشن, یہ ساری چیزیں سمجھتا ہوا ایک ایسی جگہ پہنچا جہاں صرف ایک پی ٹی وی اور ایک ریڈیو پاکستان, اور کوئی فریڈم آف اسپیچ نہیں, کوئی فریڈم آف ایکسپریشن نہیں. اگر آپ کو کہیں غلطی سے بھی دیکھ لیا کہ آپ گٹار پلے کرتے ہو, ختم, آپ کو فیل کر دیا جائے گا, آپ کبھی ڈاکٹر بن ہی نہیں سکتے. تو اس ماحول کے اندر دوستو, یہ میں کہتا ہوں کہ جو ہمارا ڈی این اے ہے نا, ڈی این اے کی بڑی میڈیسن میں ہم جب پڑھتے ہیں انیٹمی, فزیولوجی, بایولوجی, فارماکولوجی, تو ہر قوم کا ڈی این اے جو ہے نا وہ بڑا ایک اس کا کیریکٹر ہوتا ہے. تو پاکستانیوں کا دیکھیں کیریکٹر یہ ہے کہ آپ جب آئے یہاں امریکہ, آئی ایم شیور زیرو سے شروع کیا ہوگا آپ نے, زیرو سے آپ نے محنت کی, ہر چیز آپ نے داؤ پہ لگا دی, اور اپنے آپ کو سکسیسفل, جو آپ بیٹھے ہوئے ہو سارے کامیاب جو ہو پاکستانی امریکنز آپ بیٹھے ہوئے ہو. جب میں واپس پہنچا پاکستان میں تو میں نے سوچا یہ ادھر تو میں زندہ ہی نہیں رہ سکتا, یہاں سانس ہی نہیں آ رہا بالکل. جس طرح آج پاکستان میں, آج روف صاحب نے بات کی, ڈاکٹر معید حسن نے بات کی, شہباز گل نے بات کی کہ بالکل ایک گھٹن ہے کہ اگر آپ سانس بھی لینے کی کوشش کرتے ہو تو آپ کو جیل میں بند کر دیتے ہیں, ننگا کر دیتے ہیں, الٹا ٹانگ دیتے ہیں. تو اس وقت میں جب میڈیکل کالج کے فرسٹ سیکنڈ ایئر میں تھا تو میرا ایک شہید دوست انجینئرنگ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا, جنید جمشید کے نام سے. تو ہم کٹھے ہوتے تھے, لیکن کہتے تھے یار یہ اتنا اوپریسو یہ ماحول ہے, اس کے اندر ہم کیا بات کہہ سکتے ہیں, کس چیز سے نوجوان نسل جو ہے اس کو انسپریشن دے سکتے ہیں. تو علامہ اقبال نے کہا کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. اور وہی چیز میں آپ کو آج بتانا چاہتا ہوں, جو دل ہے ہمارا, قلب, اس کے اندر بہت طاقت ہے, بہت طاقت ہے. اگر آپ میں ٹیوننگ ہو کہ اس وائبریشن کو سن سکیں کہ وہ کیا دل جب دھڑک رہا ہے, بول رہا ہے, کیا کہہ رہا ہے. تو دوستو یہ آپ کو چیک کرنے لگا ہوں میں ابھی. ایسی زمین اور آسمان ان کے سوا جانا کہاں, بڑھتی رہے اے روشنی, چلتا رہے یہ کارواں, دل دل جاں جاں, دل دل جاں جاں, دل دل جاں جاں, عمران خان, دل دل عمران خان, جاں جاں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو آپ کا یہ جو کنیکشن ہے نا ڈی این اے کا, یہ میں چیک کر رہا تھا, ٹھیک ہے. آپ کا جو ڈی این اے ہے نا وہ وہی ہے ڈی این اے جو پاکستان کے اندر ہے, لیکن فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ آپ ادھر آزادی, انصاف, امن, رزق, اس جد و جہد میں نہ کسی کو آپ کو رشوت دینی پڑتی ہے, نہ کسی کو سے ڈنڈے کھانے پڑتے ہیں, نہ کسی کے غلام بننا پڑتا ہے. آپ اپنا کام کرتے ہیں اور جو آپ کا میرٹ ہے. اور یہ بھی میں بتا دوں آپ کو, امریکہ کے اندر تقریباً 5 سے لے کے 7 لاکھ تک پاکستانی امریکنز ہیں, 5 سے لے کے 7 لاکھ تک. کیا آپ کو پتا ہے کہ ٹاپ اکنامک اور ایجوکیشن بریکٹ میں ہو آپ لوگ؟ جو پاکستانی امریکنز ہیں ان کی میڈین ارننگ جو ہے $88,000 a year ہے, $88,000. اور جو ایجوکیشن ہے میجورٹی جو ہیں وہ کالج گریجویٹس ہیں. تو باقی جتنے بھی آتے ہیں دنیا, ساری دنیا سے امیگرنٹ کمیونٹی ہے,
آپ لوگ ان سب سے آگے ہیں. ٹھیک ہے نہ. آپ یہ امیجن کریں یہ کتنی بڑی بات ہے کہ آپ 10,000 میل پاکستان کو چھوڑ کے ادھر آتے ہیں, نئی زبان سمجھتے ہیں, نئے قانون کو سمجھتے ہیں, اور اس کے اندر فٹ ہو کے آپ لوگ رائز کر جاتے ہیں, سب رائز کر جاتے ہیں. لیکن 76 سال سے کیا وجہ ہے کہ اسی ڈی این اے کے پاکستانی وہ اسی طرح چونٹیوں کی طرح رینگ رہے ہیں پاکستان میں؟ کیا وجہ ہے؟ یہ کیا وجہ ہے کہ وہ چونٹیوں کی طرح رینگ رہے ہیں پاکستانی؟ چلے کرپشن تو یہاں بھی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں رینگ رہے ہیں. کیونکہ ان کے اوپر جوکوں کی طرح, ان پاکستانیوں پہ جوکوں کی طرح 1% کا ایک سمجھ لیں مافیا, ایک ایلیٹ کیپچر ہے. وہ ایلیٹ کیپچر کیا ہے؟ اس میں آرمی چیفز بھی آتے ہیں, اس کے اندر سیاستدان بھی آتے ہیں, انڈسٹریلسٹ بھی آتے ہیں, فیوڈلز بھی آتے ہیں. وہ 1% ہے. وہ 1% پاکستانیوں کو جینے نہیں دیتے, سانس ہی نہیں لینے دیتے, کیونکہ ان کو عادت پڑی ہوئی ہے وہی عادت جو 1947 سے پہلے برٹش راج میں تھی. وہ راج کرتے تھے ہمارے اوپر, ہم ان کے غلام تھے. اور وہ غلامی ہمارے پہ کس طرح کرتے تھے؟ کیونکہ دیکھیں برٹش تو صرف 4,000 تھے, صرف 4,000 برٹش تھے. وہ غلامی کرتے تھے فوج کے ذریعے اور بیوروکریسی کے ذریعے. جب قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ جدوجہد کی اور پاکستان حاصل کیا, بدقسمتی سے 1948 میں وہ انتقال کر گئے. لیکن وہ جو سسٹم تھا نا ایلیٹ کیپچر کا, وہ تو وہیں کا وہیں تھا. تو پچھلے 76 سال کے اندر پاکستانیوں کے اوپر وہی ایلیٹ کیپچر جو فوج, بیوروکریسی اور جو سارا میں نے آپ کو بتایا, وہ خون چوستا رہا پاکستانیوں کا. اب پچھلے 16 مہینے کے اندر فرق کیا ہوا؟ ابھی جس طرح ڈاکٹر شہباز گل نے بڑی اچھی طرح آپ کو جو 3.5 سال تھے پرائم منسٹر عمران خان کے, بہت اچھی طرح انہوں نے بتایا کہ وہ کس کس چیلنجز کو فیس کر رہے تھے. دیکھیں جو خان صاحب کے ساتھ ہوا نا, میں سمجھتا ہوں 9 اپریل 2022 کو, اس کو کہتے ہیں بلیسنگ ان ڈسگائز. اگر جنرل باجوہ نہ خان صاحب کو ٹاپل کرتے تو پچھلے 16 مہینے کے اندر جو یہ ماسک سارے گر گئے, یہ پردے جو اٹھ گئے کہ پیچھے کون بیٹھا تھا, کون بیٹھ کے جو پپٹس کو ڈوریاں کھینچ رہا تھا, وہ سارے ان کے جو میں سمجھتا ہوں بدصورت شکلیں جو ہیں وہ ساری سامنے آ گئی ہیں. کبھی پہلے پاکستان میں یہ نہیں ہوا. تو میں یہ سوچتا ہوں کہ میں اور جنید جس طرح ایک نائیوٹی میں ہم دل پاکستان اور جذبہ جنون اور جنون سے اور عشق سے ملتی ہے آزادی, قربانی کی باہوں میں ملتی ہے آزادی, ہم یہ سوچتے تھے کہ جب ہی ہم یہ سنا رہے ہیں ترانے خود ہی کو کر بلند اتنا, تو عوام جو ہے نا وہ خود ہی رینگتی جو ہے وہ اقبال کی شاہین بن جائے گی. ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ پیچھے جو یہ بدصورت شکلیں جو تھیں انہوں نے تو ہمیں ٹائٹ کر کے بند کر کے رکھا ہوا ہے. تو یہ پچھلے 16 مہینوں کے اندر خان صاحب نے یہ دکھایا کہ عوام کی طاقت کتنی ہے. آپ یقین مانیں کہ جنرل باجوہ نے جب ٹاپل کیا, انہوں نے الیکشن کمیشن کو کنٹرول کیا, انہوں نے میڈیا کو کنٹرول کیا, یہ سیاستدان جو پی ڈی ایم کے تھے پپٹس ان کو کنٹرول کیا, سب کچھ کنٹرول کر دیا. لیکن باوجود اس کے 37 بائی الیکشن میں سے 30 خان صاحب جیتے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ سب سے بڑی طاقت کیا ہے اللہ کے بعد؟ عوام, آپ لوگ. اب دوستو انہوں نے جب یہ دیکھا کہ یہ تو ہم جو بھی کچھ کرتے ہیں کہ خان صاحب جیتی جا رہے ہیں, اور یہ جو جلسے میرے ساتھ شہباز گل 27 نومبر کو 2022 کو ہم تھے پنڈی میں خان صاحب کے جلسے پہ, جب ان کو گولیاں لگنے کے باوجود وہ چل کے آئے, اس جلسے کو ایڈریس کرنے میں لاکھوں لوگ تھے.
لاکھوں لوگ. اور وہ امید سے کیوں بیٹھے ہوئے عمران خان کے سامنے کہ وہ چاہتے ہیں کہ جو آپ کے پاس ہے, فریڈم, آزادی, انصاف, امن اور رزق, یہ 4 چیزیں ہیں. تو وہ خان صاحب کو اس طرح دیکھ رہے تھے. تو اس دن میرے منہ سے, اس دن شہباز گل سے پہلے میری سپیچ تھی. تو جب میں نے اتنے لوگوں کو, لاکھوں لوگوں کے سامنے دیکھا, تو میں نے کہا گو باجوہ گو, گو باجوہ گو. وہ پورے لاکھوں لوگ جو تھے نا, وہ آواز ان کے دل سے نکل رہی تھی آواز. تو شہباز گل نے مجھے کہا کہ اب جو ہے تو نہیں بچ سکتا. آپ کو پتا ہے امریکہ میں آن اے لائٹر نوٹ, گو باجوہ گو تو یہی ہے نا کہ چلے جاؤ. تو 2 دن کے بعد انہوں نے ویسے ہی جانا تھا 29 نومبر کو. تو میرے پہ جی سیڈیشن اور ٹریزن کا FIR کٹ گیا بلوچستان میں. اور اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں, دیکھیں میں وہ پاکستانی ہوں جس نے ساری دنیا میں جا کے یہ ترانے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں, میں نے ساری دنیا میں, انڈیا میں بھی جا کے پاکستان کا جو نیشنل اینتھم ہے گٹار پہ پلے کیا میں نے. تو اس کے بعد میرے فونز ٹیپ, مجھے بتایا جا رہا ہے تم ملک سے نکل جاؤ. تو دوستو یہ 25 مئی کو کیا ہوتا ہے کہ میں US سٹیزن ہوں, پاکستانی اوریجن کا, میری بہن بھی ہے, میرے بہنوئی بھی ہیں. صبح کے 2 بجے 15 ماسکڈ آرمڈ نامعلوم افراد میری بہن کے گھر میں کود کے آ جاتے ہیں, دروازے توڑ دیتے ہیں, ٹیبلیں, شیشوں پہ وہ ڈنڈے مار مار کے شیشے توڑ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کدھر ہے سلمان, کدھر ہے وہ. میری بہن جو, اس کا کوئی تعلق ہی نہیں, میرے بہنوئی ایک جو ہے وہ بزنس مین ہے, ان کا کوئی تعلق ہی نہیں اس کے ساتھ. تو انہوں نے میری سسٹر نے اس وقت یہ ان کو کہا, سارے جو تھے ان کے پاس بندوقیں تھیں, بندوقیں انہوں نے ان کی جو شریر پہ انہوں نے ایم کی ہوئی. تو میری بہن نے کہا کہ تمہارے گھر میں ماں, بہن, بیٹیاں نہیں ہیں, تمہیں شرم نہیں آتی, تم مسلمان نہیں ہو, تم کس طرح سے, تمہارے پاس وارنٹ نہیں ہے, ماسک تم نے پہنے ہوئے, ہمیں کیا پتا کہ تم ڈاکو ہو, تم کون ہو. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں سلمان ابھی چاہیے. میں تو نیو یارک میں تھا اس وقت, یہاں ہمارا شو تھا وہ ٹورانٹو میں. تو میرے بہنوئی کو اغوا کر کے لے گئے. میرے بہنوئی کو انہوں نے جو ٹارچر کیا اس کو, وہ بیچارہ, مطلب کہ اس کا تو کوئی 9 مئی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں, نہ میری سسٹر کا 9 مئی کے ساتھ تعلق. ٹارچر کر کے مجھے فون آتا ہے صبح کے 5 بجے ادھر کہ بھائی یہ اس کو مارنے لگے ہیں, آپ کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ویڈیو بناؤ. اور ویڈیو میں کیا کہنا ہے کہ یہ جو بھی 9 مئی کا ثانیہ ہوا میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں, اور ساتھ میں کہ میں عمران خان کا ساتھ چھوڑ رہا ہوں. اور تیسری چیز کہ میرا ٹویٹر کا پاسورڈ جو ہے وہ بھی ان کو چاہیے. تو میں نے نا اس وقت میں نے کہا یا اللہ یہ تو میں کر نہیں سکتا, اب تو ہی ہے میرے ساتھ بس. تو میں نے کہا دیکھیں عمران خان کا ساتھ چھوڑنا, میں مر جاؤں گا, میں کبھی نہیں چھوڑوں گا. میں نے کہا یہ میں ضرور کہہ دیتا ہوں کہ وہ جو 16 ٹویٹس تھی نا, میری جو 16 ٹویٹس انہوں نے وہ جو ڈیلیٹ کروائی ہیں, اس میں جو سپر کنگ تھا, آپ سمجھ لیں سپر کنگ کون ہے. نہیں جی, سپر کنگ بس سمجھ لیں آپ جس کی میں بات کر رہا ہوں, کہ اس کا نام ہٹانا مطلب یہ فرعونیت نہیں ہے کہ اس کا نام ہٹاؤ, نہیں تو تمہارے بہنوئی کو گولی مار دیں گے پکڑ کے. تو میں نے اس وقت اس کی جان بچانے کے لیے, اپنے بہنوئی کے لیے, میں نے وہ ڈیلیٹ کر دی 16 ٹویٹس. لیکن میں اپنا ٹویٹر پاسورڈ نہیں دینے لگا, اور جو مرضی کرو. اب دوستو یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو معجزہ ہوا اس کے بعد, اور یہ آپ کو ایک ٹیک اوے ہے آج کے اس میں کہ آپ کے پاس پاور کیا ہے. ایک تو دیکھیں لا الہ الا اللہ, اللہ کا پاور ہے. میں نے اللہ سے دعا مانگی, میں نے کہا یا اللہ دس از بیونڈ می, تو لیکن میری جان جو ہے اس وقت میری سسٹر کی,
ان کی فیملی کی، باقی رشتہ دار سارے پاکستان میں، ان کی جان تو انہیں بچانی ہے. تو میں نے ریچ آؤٹ کیا ایز اے US سٹیزن. یہ آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں. میں نے ریچ آؤٹ کیا ساروں کو. سینٹ کا جو میرا سینیٹر شومر ہے وہ ہیڈ آف دا سینٹ ہے، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے لوگ، لا میکرز کانگریس کے، ان ساروں کو میں نے فون کھڑکا کے، کیونکہ میں جانتا تھا ایز اے UN گڈ ول امبیسڈر، ان کو میں جانتا تھا پہلے سے. میں نے کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی کہ US سٹیزنز آف پاکستانی اوریجن، ان کو نامعلوم حضرات اس طرح آ کے رات کو اغوا کر کے ٹارچر کر رہے ہیں اور وہ مارنے کی دھمکی دے رہے ہیں، تو تم کچھ کرو گے نہیں؟ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس 5 دنوں کے اندر میں نے ریئلائز کیا کہ پاور ہے ہمارے پاس، جو ہم سٹیزنز ہیں US کے، کیونکہ ان کو آپ کے ووٹوں کی ضرورت ہے، ان کو آپ کے فنڈنگ کی ضرورت ہے، اور اگر آپ سچ بول رہے ہیں اور صحیح بتا رہے ہیں تو یہ مدد بھی کرتے ہیں. تو ہوا یہ کہ جو US امبیسڈر ہے بلوم، اس نے، اور پھر بیچ میں ہمارے کچھ دوست تھے سپر کنگ کی چین میں، بیچ میں بھی کچھ دوست تھے، انہوں نے کام دکھا دیا اور میرے بہنوئی کو گھر پہنچایا. لیکن اس کے بعد پوری فیملی جو ہے وہ پاکستان چھوڑ کے ادھر آ گئی ہے، امریکہ آ گئی ہے. تو دیکھیں یہ بڑے لکی، یہ ایک بڑی ہیپی ایک سٹوری ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہزاروں لوگ اس وقت جو ہیں وہ قید میں ہیں پاکستان میں. ختیجہ شاہ آپ کو پتا ہے کہ US سٹیزن ہے، سبوہی US سٹیزن ہے، ان کے علاوہ بھی رشتہ دار ہیں. تو وہ 90 دن سے زیادہ عمران ریاض خان کی طرح وہ جو ہے 90 دن سے زیادہ وہ جیلوں میں بند ہے. تو ان کی آواز آپ نے اٹھانی ہے، یہ آپ پہ فرض بنتا ہے. آج ہم سر یہ باتیں جو کر رہے ہیں نا، میں آپ کو بیسکلی ٹیکا لگانے کے لیے آیا تھا کہ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کو پاور نہیں ہے. سب سے بڑا پاور جو ہے وہ یہ ہے، یہ اسمارٹ فون. اس کو استعمال کریں، ویڈیوز بنائیں اور اپنے کنسٹیچوئنٹس کو بھیجیں. پاکستانی جو ہیں ان کو ہوپ دیں. وہاں 15 کروڑ اسمارٹ فونز ہیں. 15 کروڑ اسمارٹ فونز کو اگر آپ یہ دیں گے کہ میں یہاں ٹیمپا پہ میں آیا اور ہم نے یہ پاکستان میں یہ آواز بلند کرنی ہے کہ عمران خان کو رہا کرو، عمران خان کو اور فری اور فیئر الیکشنز کی طرف جاؤ. کیونکہ دیکھیں بنگلہ دیش کہاں سے کہاں پہنچ گیا 50 سال کے اندر، ہم ادھر ہی رینگتے رہ گئے کیونکہ ہمارے اوپر وہ ایلیٹ کیپچر ہوا ہے. انڈیا کہاں سے کہاں آگے پہنچ گیا، ہم کدھر رہ گئے کیونکہ ہمارے پر ایلیٹ کیپچر ہوا ہے. تو آخر میں دوستو میں آپ کو یہ کہوں گا میرے ساتھ مل کے، ہے جذبہ جنوں تو ہمت نہ ہار، جستجو جو کرے وہ چھوئے آسماں، محنت اپنی ہوگی پہچان کبھی نہ بھولو، سب کی نظروں میں پاکستان. قائد کا پیغام، تنظیم اتحادی ماں، خاک پاک مہربان جیسے روح جسم و جان، جانتا ہے سارا جہاں. مل کے خون سے اور عشق سے ملتی ہے آزادی، چنمانی کی باہوں میں ملتی ہے آزادی، جنون سے اور عشق سے ملتی ہے آزاد پاکستان. عمران خان. تھینک یو جی. بہت بہت شکریہ سلمان بھائی. So we will do the final segment of this event. I will request Mr. Arif Ansar to conduct, and is Arif here?
Arif, please take over. Thank you. Munir, Assalamu alaikum again. It's hard to match uh, the singing here and the other speeches now, but let's go back to the tempo we had earlier. But let's go to the external factors. We've been focusing on the internal dynamics of Pakistan, what transpired, etc. But we wanted to quickly also look at in this panel that the global transformation and where does the US-Pakistan relations fit within this. So I wanted to ask Hassan, Dr. Hassan first, that how is Pakistan adapting to the global transformation? Moeed earlier talked about the India, China, the global power transformation. We have the Ukraine going on, and the US focus is obviously on China and as relates to Ukraine. But it seems like the biggest change that is occurring right now is in the Middle East, which has been the traditional sphere of influence for Pakistan, which it had relied on, GCC particularly. And over the years, India has made great strides and may have changed the balance of power. But is this Pakistan an inability to, adapt to these changing winds that's causing these turmoils in Pakistan? Thank you so much. Again, very inspiring speeches, and even one may or may not fully agree with all the content, but it's important to understand the narrative from and the passion and the patriotism, our association with the songs in Pakistan, and the other what Shehbaz Gill also talked about. Especially, I'll pick a couple of words and then I'll shift it to this. This is all very, very grateful, and we honor and respect your views. I would just mention one sentence and then link it to the external factors. It is all in principle about rule of law. Why I say that? Without a strong Pakistan standing on its feet with rule of law as the principal foundation, you'll not be able to have a regional relationship which is strong. Investments, anyone who thinks who can bring in $50 billion from the region or elsewhere, it can be a pipe dream unless there is rule of law. That's why it is important. And I'll just mention one thing for all of you, because we often think of rule of law without going into its a deep analysis. I'll just mention one book of Tom Bingham, a judge from Britain. Judges normally are not very popular writers, but this is one book which was published into like 20 million copies. He had 10 principles of rule of law, and they start from equal access to law and about everyone who's equal before the law. Why this is also important for regional and global arena is, if Pakistan is not able to respect itself and its people, no one outside the world is going to either respect you or will offer you any help. The tragedy is, and I'm going to say two just things and then go back to Ansar. These might be hard and strong and provocative. Number one, Pakistan is seen as a problem child. Pakistan is not being seen as an ally, as a friend, whether by the region or by the global powers or by the United States at this time. It is seen as a problem. And unless there is change within Pakistan in terms of some stability not in terms of an authoritarian regime or something which is being forced upon Pakistan. Stability in this case in Pakistan will come from rule of law and from democratic consolidation. Only then you will see region respecting Pakistan more, investing in Pakistan more. And I'll say one last thing, and I must, a disclaimer before that. I am a professor at National Defense University. I'm saying this in my personal opinion. I'm an employee of US government and Department of Defense, but I have no hesitation in saying that historically, the relationship between army to army, whether it is the US Army, Pentagon, or Pakistan military, that relationship, the military to military relationship, has been a death knell to democracy in Pakistan. I can say that I received my check from Department of Defense, but I can boldly say this because I believe in rule of law and freedom of speech in this country. And I know quite well that either my boss or the Secretary of Defense, no one will come to me and say, Hassan, why you said that Pentagon-Army relationship has been a death knell for democracy? Because I can establish that.
based on all old relationships. It has always been a national security state in Pakistan, which seems comfortable talking about the security issues. Unless the core focus goes to the people of the country, things will not change regionally or globally. So I agree, Pakistan's failure to adjust in its region globally also, because we have intrinsically forced Pakistan to be a national security state. And now I think there's change. That military to military spectrum, I would also must add, it has changed to a great extent. And people are not ready to go into the same line of argument. So stability in Pakistan will come from democracy. Democracy in Pakistan will make Pakistan more respectable. That respect will be beneficial to you, to me, and to everyone else. Thank you, Kamar. Dr. Kamar, if you would like to. Thank you. I'll take less time because I think we're short of time, but I think one takeaway from my government service is on this global competition. As the Pakistani policymakers, policy analysts, even journalists miscalculate Pakistan's ability to define their own narrative. They're constantly responding to what the US wants, under the shadow of what India is doing, worrying about Afghanistan, thinking about China's opportunities. But before you get involved, you have to get your own house in order and define who you are, what you want from this world, and what sort of leadership you want to lead in South Asia and in the Islamic world. And I think that those questions would really redefine the relationships with the ongoing super global competition. When this outgoing senior State Department person said to me in the Trump administration, he said, you know, we left Afghanistan because we had bigger jobs to do. Go back to what we're really good at, which is global competition, the super global competition. This stuff with counterterrorism, global war terrorism, Taliban, this is little stuff we were wasting our time and wasting our time with those involved. Pakistani had an opportunity to redefine who they are post-withdrawal, right? And I think that's what I would suggest, is that we don't think too big. We think about the crumbs that's left over, and we never think strategically about not tomorrow, but the day after and then after that. That's what I would suggest. There, please. Look, the foreign global order outlook is in my view bleak at best for Pakistani democracy, and I'll explain why. In the next 12 to 18 months, South Asia will have 3 elections, likely to have 3 elections: Pakistan, India, and Bangladesh. Bangladesh is a one-party state at this point in time. There's been a leak about a week or 2 ago about how the police chief basically is on the records telling his police officers that Sheikh Hasina must win at all costs. And the US has already started the process of visa bans on the Bangladeshi side as a threat to say you need to sort of do better. The Indian elections will be contentious at best. If you've been following what's happening in Manipur and Haryana, you kind of have a flavor of what's going on over there. In Pakistan, we've been talking about the human rights situation throughout this conference today. So in that cycle, for the State Department, and the US will be going into its own election cycle next year. So for them to go and continue maintaining a focus on a problem child of South Asia, the sick man of South Asia, as I frequently write in my own writings, is a problem. Then you come to the regional actors, of which Pakistan's key allies are Saudi Arabia, UAE, and China. None of them have democracy promotion or rule of law in their agenda with the relationship. Their relationship is very different to Pakistan. And that's, again, for Pakistan as a country and its foreign policy community has set out to figure out, if we want rule of law and democracy promotion, while at the same time embracing countries that are okay with authoritarianism, I mean, just look what happened in Egypt a few years ago, then you will always run into a problem in the sense that the stability argument, to Dr. Abbas's point, which may sound very good as a matter of principle to us, stability comes from rule of law and democracy, which I fully agree with, but the way of the Arab states is very different. And the Chinese approach to that is very different. The Iranian approach to that is very different. Stability can come from oppression. Militaries like to be liked. They don't need to be liked to rule over you for a long period of time. Just follow the Iranian protest over the last 18 months. So cumulatively,
the situation geopolitically for the state of Pakistani democracy, unfortunately, is bleak at best. You may find people over here in the West, in Australia, etc., willing to engage, but frankly, their attention is stretched given where the world is. And the most closest allies Pakistan has do not put democracy promotion and human rights as an agenda item in the top five agenda items. So the role then to the diaspora becomes that much more important here, which we'll get to in a bit, what you can do. But I just want to be very clear that the external environment is not conducive to democracy promotion in Pakistan. Let's be very honest about that. Thank you. Thank you, Zair. And let me ask Dr. Moeed so this great power competition is playing out, as alluded to. There's Russia, China, and US. As I understand it, most of the public in Pakistan is oriented towards the West. I mean, there's the Islamist elements, okay. All the businesses, big industries, they're all oriented towards the West. Their assets are towards the West. Why there is this impression that somehow Pakistan was going to move towards China? I mean, could you explain that? Arif sir, thank you so much. First of all, I fully agree with Uzair that the external atmosphere in the region and around Pakistan is not very conducive towards a democratic Pakistan. And if I add a certain kind of geographical context to it, if you look at the map of Pakistan, imagine the map of Pakistan. In the south and east of Pakistan is India, and on the east of Pakistan is also China. Then you have Afghanistan. Then beyond Afghanistan, you have Central Asia. And then you look at the west of Pakistan and you see whether it would be west or it would be, west. On the west, you'll actually find Iran, and then further on Middle East and other countries. So barring the exception of India in the east and south of Pakistan, which itself is actually coming under a lot of strain. I mean, in recent years, with the rise of BJP and RSS, India is a functional democracy, is constitutionally much superior to Pakistan. But overall, the liberal culture in India is coming under a lot of strain, right? But if Pakistan has derived the democratic inspiration in the last 75 years, it is basically India, which was Pakistan's rival competitor in the south, was actually a democracy. And the Pakistani establishment had to do this, what you call as the sex parade or fashion parade in the world, in which they had to basically say that we also are sort of a democracy. So the winds of change that are blowing around Pakistan are not very helpful, not very hopeful, right? This is one point. Now coming to your question, Arisa, sometimes the issues in the international relationships are very complex. I will give you an example that a lot of people talk about Mossadegh's overthrow in 1952-53 in Iran, but we're able to talk about it in a very unilateral fashion, and the other people have to agree that we are saying the truth, is only because CIA published they declassified the documents in 1976, in which they admitted that how MI6 and CIA had actually paid a crowd, rented crowd, there were two businessmen, they used them to overthrow the Mossadegh's elected government. It was a Standard Oil issue. Similarly, Allende's overthrow in 1971 in Chile is accepted. If you talk to a State Department guy or someone, they'll have to accept that this was the US hand, because so many US publications and authors and researchers have actually documented the whole thing. There are novels, there are books about it. What happened in Pakistan in 1977 when Zulfikar Ali Bhutto was overthrown as a result of the PNA movement? When I met Uzair yesterday at the airport, you'll remember, while coming back, I basically said there's no clarity. While everyone in the Pakistan, in the political class, believes that the PNA movement was an external push and it was a move in which Bhutto was punished, no one has ever admitted from the international academia, media, think tanks, there's no author, no declassification on that issue. Similarly, what is happening in Pakistan at the moment, we will continue to agree and disagree on it, depending upon how you look, you feel, and you understand it. Now, as I look at as a keen student of international relations and someone who was very much plugged into the diplomatic core within Pakistan, because I also used to bring out a publication, that Global Village Space magazine, which was a very sought after publication by the
by the diplomatic missions for the reason that we were giving the point of view of the Pakistani establishment. And every month, the diplomatic missions would call me and engage me at the highest level to give me their point of view. And that also included the British, the American embassy, and also the Indian High Commission. And by the beginning of 2020, I could see a clear pattern emerging that the major powers that operated in the region as the stakeholders of Pakistan were extremely upset with Imran Khan's government. They started to feel that Imran Khan was a nuisance, is not understanding the bigger picture. The initial issue that emerged was the Balakot thing, when major powers expected that the Pakistan should not retaliate and should not hit back against India. But Pakistani Prime Minister single-handedly and his people around him, it was Pakistani Prime Minister, Chairman Joint Chief of Staff General Zubair, and Asad Umar, an Air Force Chief. They took the position in the cabinet meeting, in the NSC meeting. The Army Chief was not unwilling to basically strike back. And there was a lot of pressure that let's actually absorb it, right? So this was one point, and you remember there were tensions really flared up. The Indians basically said they will fire missiles on Pakistan if Abhinandan was the name of the pilot. Mohit, so coming to the question, we are short on time, so. Yeah, I will just round it up. So there are very strong, and the second major thing was the Kashmir thing. Imran Khan was asked by the establishment to take a position, but establishment didn't take a position itself on the Kashmir. The Indians and their stakeholders were extremely upset. They wanted, and that was conveyed to Imran by the beginning of 2020. Just let me complete the sentence. No, just adding. So are you saying it's the inability of the political setup to understand the global environment, or what are their priorities, and to articulate a response in a particular way that led to? बस ऐसा मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि it's very difficult to understand this. Okay. It's if only you 4 or 5 people and perhaps few people can understand this, what's really happening, because I'm an insider to the picture. By the beginning of 2020, then comes the June 2020, when on Galwan, the India and China and India got a bit humiliated as the Chinese. Imran Khan's case was roasted before the end of 2020. Now the cipher and Moscow trip is just basically toppings on the ice cream, right? The actual thing was that Imran Khan was caught in a very difficult tectonic plate movement. And this is what really happened. Now, how you plead his case here and where we are at the moment, this needs a lot of sufficient thinking. And yesterday I heard a very wise man who basically said that when you go to the congressman, you're not actually pleading at the right corner. I mean, you need to have access inside the, the executive club. Okay, thank you. Following our, I'll go to Uzair next, and one of his specialities is economy. So, and obviously we all question and think about that there is over focus of security. So when and Dr. Abbas mentioned that security, Afghanistan, and there was a mention of India. There is no, how India has excelled. So I wanted to hear from Uzair that, how has this overemphasis on economy, rightly or wrongly, how is it hurting the country, and what could be done to maybe in the future? Yeah, I mean, we can have a whole session on this. I'll be brief over here. Look, there are 2 or 3 major challenges across the board in Pakistan's economy, right? The first up is that it's a kleptocracy. What's a kleptocracy? A kleptocracy is a system, an economic system where the mass amount of resources are captured by a very narrow segment elite of the society. And that society cuts across institutions, it cuts across families. There's a wonderful book for those of you who may want to read it. It's called Big Capital in an Unequal World. It's by a researcher called Rosita Armitage, who documented anthropologically the linkages between elite families in Pakistan. So for example, chacha ka ladka judge se married hai, judge ki ladki se. Judge ki ladki ka ladka jo hai, wo kisi military officer ki shaadi hui bhi hai uski. Military officer ke khandaan ki shaadi jo hai, wo kisi siyasatdaan ke khandaan mein hui bhi hai. And that's how elite capture works. So she's documented that. The result of that in terms of hard data is that, according to the UNDP, $17.5 billion in Pakistan are given as handouts, essentially, to elite segments of society. Who are they? At the top of the list are big business interests,
Look at APTMA, for example, the Pakistani Textile Association, subsidy after subsidy. There are businesses run by the military, about 3.5 billion a year go towards them, according to the UNDP. There are feudal landlords who to this day don't pay agricultural income taxes in Pakistan, and they cut across party lines. There is the real estate mafia, which cuts across party lines, where if you compare, for example, property taxes raised in the Indian city of Pune, it is more than the entire property taxes raised by the province of Sindh. And if you look at the city of in the city of Bombay in Maharashtra, that raises significantly more in property taxes than the entire province of Punjab. So how do you govern a country when resources are skewed in this way? So that's the second element of it. And then the third core element of it, which is also part of my own critique of our panel discussion here, is education of youth and the role of women. Youth is 70% literacy rate in Pakistan. It's second from bottom in the region after Afghanistan. Afghanistan is bottom, something like 68%. Pakistan is 70, 75, depending on how you catch it. And that's literacy is defined, by the way, as the ability to read and write 2 to 3 sentences in your own native language. It's a very bare minimum definition of literacy. So just imagine what the quality of, हम कहते हैं talent बहुत है पाकिस्तान में, आप उसकी talent की quality ये है कि I interviewed a startup founder who said, I had to interview 400 nurses to find one for my startup. That's the talent quality in Pakistan. You look at women, 50% of young women in Pakistan are illiterate at this point in time. And the critique, respectfully, Dr. Munir Saab, is that we're talking about human rights, civil society, democracy, and we have a manel here. How can we talk about education, inclusion, democracy, rights, with a bunch of old men, essentially, talking about what to do? Where are the women? Why could we not find women to come and represent themselves over here? It's a shame. We should have done better, right? So when we talk about economic inclusion, financial inclusion, banking access, less than 6% of Pakistani women have access to a bank account. Less than 2% have access to property. How do we develop? How do we have democracy? How do we have human rights when half of the country is significantly excluded from that entire community of economic issues? So we have to broadly think about that economic challenge, and linked to that then becomes the geopolitical issue, which is when you have elite capture, when you have 17.5 being doled out, when you don't have educated young people and you need to feed them, well, you need money. And when you go to the Saudis, or you go to the Emiratis, or you go to the Chinese, or you go to Washington, D.C. and say कि यार मुझे $2 अरब चाहिए वरना दंगा हो जाएगा मुल्क में, 200 न्यूक्लियर बम बना के हम बैठे हैं, क्या करें? तो वो कहेंगे ये लो 2 बिलियन, अब हमारी बात सुनो. तो जब वो हमारी बात सुनते हैं तो लोगों को बड़ा बुरा लगता है कि हमने मुल्क बेच दिया. भाई मुल्क इसलिए बेच दिया क्योंकि आपने कैप्चर किया हुआ है मुल्क को across institutional party lines. So we have to be, again, it's structural, it's deeply, deeply structural. And again, I think many of you may get frustrated by me keep saying that it's a long-term fight. It's not going to get resolved tomorrow. It's not going to get resolved in 16 months. It's not going to get resolved in my lifetime. I'm very clear about that, and I'm 35 years old. So we have to be very conscious of the magnitude of this challenge that is there in front of us. Moving towards the last segment, I wanted to ask Dr. Hassan. Dr. Hassan and Dr. Qamar. So is there a room, their security focus is not changing. It's only increasing and increasing, and we are seeing the effects on the country. You alluded to some of that. So is there a room for paradigm shift to somehow focus towards making the economy the priority as opposed to you get my point, that somehow focus more on the economy as opposed to the ever increasing security focus? Yeah. And then how to get to a more sustainable relation between US Pakistan? I'd like to broaden that question to a very specific lens. Salman, when he was asking, who's a Pakistani origin, Pakistani American, almost everyone's hand rose up. And he spoke about the power he has by texting Senator Schumer. And so when we speak about that, broadening the relationship, each Pakistani here, right? We think of US-Pakistani relations like very high level.
tip of the pyramid. We need to think about the Pakistan relationship as our level. What can we do to help with economic investment, social investment, intellectual exchanges, cultural exchanges, et cetera, et cetera? What can you do? This is the diaspora's, I think, ultimate question today. It's not just giving, I think Dr. Prasad said, it's not just giving donations when there's a flood or when a school is needed, right? We need to be actively to really make the relationship so embedded and so tied. We need to think about how we as a community are going to do things and as individuals. Let me give you an example. There's an index called the top 500 universities in America. I mean, in the world, sorry, in the world, top 500. There's not one university from Pakistan on that list. We can change that. There's an index, it's called the Index of Economy and Peace. Pakistan's second to last. We can change that. It's not just moving up the list. I'm not talking about trivial. Actually, there are ways. It's not a mystery. They have 7 to 8 columns. What are the criteria to make society more economically prosperous and more peaceful? We just need to roll up our sleeves and start thinking about what is our responsibility. Is our responsibility that murky that we are sitting in one of the most prosperous countries in the world, but we can't think of looking at these indices and say, hey, what is our responsibility? That I have a position at this hospital and this university or this, think tank or this company or this a tech firm. I've done it, I made it, but my contribution is a couple of $100s a year. We have to think more creatively because the generation that's under 30 years old is really going to be a different generation that's not going to be recognizable. So the threat is so strong, but the opportunities are even better. Salman wanted to make a comment. I just wanted to expand on that one point, the opportunity. This is a fact. Between 2017 and 2022, overseas Pakistanis remitted $145 billion. $145 billion between 2017 and 2022. Whereas the Pakistani state is begging the IMF, the Saudis, China, anybody for peanuts. Basically $1 billion or $2 billion, and to sell your soul to them, basically. What they don't realize, and the point that you're making as well, that the real power of Pakistan is all of you. 10 million overseas Pakistanis, but we're not, हम शक्ल से शायद नाइव लगते हो, वो एक लफ्ज डॉक्टर मोहित यूज करते हैं, वो मैं नहीं यूज करता, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास हमारे पास देखिए क्या है, कैपिटल है, एजुकेशन है, वो सारी चीजें जो अभी ये बात कर रहे थे ना कि जो पाकिस्तान में हम वो इन्फ्यूज करने के लिए तैयार है, लेकिन हम ये कहते हैं हम उसको ही देंगे जिसको हम ट्रस्ट करते हैं, और जो 76 साल से जोकों की तरह खून चूस रहे हैं हमारा, साइड पे हो, एक प्रॉपर एक वो अपने 3-4 बिलियन डॉलर्स के लिए पूरे मुल्क को जो है उस पे लगाया हुआ है, आगे लगाया हुआ है। तो ये मैं आपको कह रहा हूं कि until there is rule of law, free fair elections, political stability will lead to economic stability, and the 10 million overseas Pakistanis have a huge role to play. बस इतना। Thanks, Salman. So moving on to the last question. So I'll start with Dr. Hassan. That I was not asked for this question. Which question? The economic and the whether the military security, the state would continue. You can comment. I mean, Okay, I have a different view to everyone on this national security state. I think while the national security state at this particular moment looks very strong with all kind of repression, the national security state has been hit by a silver bullet, because the national security state has also realized that it has nothing left to fight with India. It has surrendered on the cause of the Kashmir. It's no more going to basically
apart from lip service. And it doesn't have any external cause to fight for anymore. So that is why they're trying to redefine themselves for mineral wealth, for SFIC by special facilitation of the investment, council committee with army chief being part of it, and so on. So the Pakistan's national security state has now a huge crisis because it has to find a new cause for its existence. And this is not a competition with Imran Khan and PTI. This is a huge existential problem which they now face because they have no external use to anyone and they're trying to find some sort of cause. So I only see national security state fighting bitterly for its past glory and then succumbing under the pressure of the change times. It will not be able to sustain itself. Thank you. Thank you, Dr. Mohit. So Arif, we have just time for one last question. then Okay, so we we have will to wrap move it to up. the last question, and that is this redefinition that Dr. Mohit alluded to as well, that moving forward, the over-focus on security and how it can be economics, the great power competition happening. There are times in history when the change is so fast, you have to ascertain the proper response. Like for when Pakistan came into being, India came into being, British were leaving, and the time nation state was coming into being, and the response was the creation. Are we at such moment, and what is the redefinition of Pakistan in this future? बहुत बहुत शुक्रिया. I would love to I'll respond in Urdu if that's okay. बात ये है कि इस वक्त ये बात आप ज़हन में रखें कि पाकिस्तान में जो रियलिटी एक्सेप्ट करने की है, जो एक सोशल ऑर्डर में अफरा तफरी है, और मैं उसका लिंक जोड़ूंगा इस आइडिया ऑफ रीइमेजिनिंग पाकिस्तान के साथ भी, कि पाकिस्तान जब बनाया गया था ला इलाहा इल्लल्लाह का तो उसका मतलब ये था कि कोई खुदा नहीं सिवाय उसके, और दूसरा जो जुमला नहीं कहा गया था वो ये कि उस खुदा के सॉवरेंटी के नीचे हर इंसान बराबर का इंसान है. आज ये चंद दिन पहले जो चर्च के ऊपर हमला हुआ पाकिस्तान में, वो किस चीज की निशानदेही है? मैं एक और बात करता हूं जो प्रोवोकेटिव है, लोग बात उस पर नहीं करते पॉलिटिकली करेक्ट होने के लिए. अहमदी पाकिस्तान में, आप अहमदियों को मुसलमान समझे ना समझे, आप अहमदियों को इंसान समझते हैं? नहीं समझते. आपका सोशल ऑर्डर उस हद तक डिसरप्ट, पॉलिटिकल क्योस जो है, ये निशानी है उस सोशल ऑर्डर की तबाही की. वो कहां से आएगी वापस रीइमेजिनिंग की? ये पाकिस्तान जो है ये सूफियाए कराम की बनाई हुई धरती थी, जहां पे रवादारी, जहां पे इंसाफ, जहां एक दूसरे से मोहब्बत, ये आपकी बुनियाद थी. आपको चाहे जितनी भी बात बेसिक लगे, जब तक आप उस बुनियादी बात, उस मजहबी रवादारी, एक दूसरे की इज्जत, अपने आप को देवबंदी, बरेलवी, शिया, सुन्नी, सलफी के नेटवर्क से बाहर निकालने की बात, जब तक आप बुनियादी तौर पे बहसियत इंसान ये नहीं करेंगे, जब तक आप उस सबज हिलाली झंडे पे वो जो सफेद एक बहुत बड़ा हिस्सा है उसका, उस सफेद हिस्से में जो माइनॉरिटीज हैं उनके हक को नहीं समझेंगे, हर इंसान को इंसान नहीं समझेंगे, आपकी बाकी तमाम चीजों की कोई बुनियाद नहीं होगी. और जहां दूसरी पॉलिटिकल इनकरेक्टली में आखिरी बात, द एलिफेंट इन द रूम जिसे हम कहेंगे, अब इसका उर्दू में कोई मुहावरा नहीं मुझे ज़हन में आ रहा. एलिफेंट इन द रूम, फौज. देखिए, पाकिस्तान फौज के साथ पाकिस्तान के लोगों को कन्वर्सेशन करनी होगी, सिक्योरिटी के बारे में, राइट्स के बारे में. सबको पता है ना कि इनको किसने पकड़ा था, किसने ऑर्डर दिया था कि शहबाज को पकड़े, इनके खिलाफ पर्चा किसने काटा है. देखिए, ये बड़ी क्लियर बात है. आई एम सेइंग बीइंग फ्रॉम मिलिट्री फैमिली और विद ऑल द ट्रेमेंडस रिस्पेक्ट फॉर द मिलिट्री, मैं उनको पढ़ाता हूं, उनके पास जाता हूं, अभी भी जा रहा हूं. पाकिस्तान के फौजियों के साथ भी आपको बैठना होगा कि उनका नेशनल नैरेटिव क्या है, उनका ग्लोबल रीजनल पर्सपेक्टिव क्या है, पाकिस्तान के लोगों का और पाकिस्तान की फौज के आपस की. मैं उसको लफ्ज रिकंसिलिएशन नहीं इस्तेमाल करता, मुझे लगता है कि ऐसा बड़ा खला बन गया है लैक ऑफ कन्वर्सेशन से, वो खला को पूरा करना होगा. तो एक तरफ आपको सोशल ऑर्डर को मजबूत करना होगा, दूसरी तरफ जो पाकिस्तान की बड़ी रियलिटीज हैं, जो आपके ये सोचने से कि वो चली जाएगी एक अचानक एक दिन में, या एक वोट पड़ेगा इमरान खान वापस आ जाए, समझिए परसों, क्या जो
इंस्टीट्यूशनल बैरियर्स थे वो खत्म होंगे? नहीं होंगे। वो तभी खत्म होंगे जब पाकिस्तान के लोग बहसीयत पाकिस्तानी, किसी को हक नहीं है वो मुझे कहे कि तुम सिंधी हो तो तुम उतने पाकिस्तानी नहीं हो, या तुम फलां पार्टी से हो। ये साइकिल, ये कहानी हम देख चुके हैं। पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान के लोगों का एक ही मिशन है, एक ही एंड है, उनको बैठ के इकट्ठे बात करनी होगी। उसका तरीका क्या होगा, मेरे पास उसका जवाब नहीं है। हमें उसका तरीका सोचना होगा। अगर वो नहीं सोच पाएंगे तो आपकी दास्तान तक भी ना होगी दास्तानों में। If I can, Uzair, very last comment. quickly. Yeah. Because again, look, we're American Pakistanis here. We live here. We care about Pakistan, but America is our country. So what do? Right? एक मिथ हमारे यहाँ जो मैंने अपने काम में देखा है वो ये कि लोग समझते हैं पाकिस्तान के मसाइल और उनका सलूशन हम सबको मालूम है। नहीं मालूम, हमने फंड ही नहीं की रिसर्च। फॉर एग्जांपल, हम सब अग्री करेंगे इस टेबल पे पाकिस्तान में सिक्योरिटी सेक्टर रिफॉर्म होना चाहिए। अगर गिल साहब को किसी ने उठाया और गलत केस करके उनके ऊपर टॉर्चर किया तो उसकी सोल्यूशन क्या है, उसके क्रिमिनल प्रोसीजर क्या है, उसकी हियरिंग कैसे होगी, लेजिस्लेटिव इश्यूज क्या हैं। खान साहब हुकूमत में थे और गिल साहब कल हमें बता रहे थे कि फ़ोन की टैपिंग किस तरह होती है और ये पब्लिक में भी आ चुकी है बात। तो वो कौन कर रहा है, किस कानून के तहत कर रहा है, कानून चेंज कैसे करना है, इसकी पूरी एक फील्ड है पॉलिटिकल साइंस के अंदर जिसे सिक्योरिटी सेक्टर रिफॉर्म कहा जाता है। पाकिस्तान में आखिरी किताब इस टॉपिक के जो थोड़ा सा करीब आई थी वो आयशा सिद्दीका की थी, मिलिट्री इंक। उन्होंने सिर्फ फौज के इकोनॉमी में किरदार के बारे में रिसर्च की थी, उसके बाद किसी ने इस पर काम नहीं किया। The diaspora can fund research, really meaningful research at universities, at think tanks, in Pakistan, outside Pakistan, but do it consistently. Why is that important? हम इंडिया की बात बड़ी करते हैं, 1991 में liberalization हुई. Very few people realize that India's liberalization program began being drafted in the late 1970s. 12 साल या 15 साल बाद जब दरवाज़ा खुला कि मनमोहन सिंह आए और उन्होंने कहा कि हम अब रिफॉर्म करना चाहते हैं, तो रिफॉर्म का रोड मैप तैयार था। हमारा रोड मैप ही नहीं है, किसी सियासी पार्टी के पास नहीं है रोड मैप। आप किसी भी लीडर से पूछेंगे 3 चीज़ें बताएं रोड मैप में, आप करेंगे क्या कल पावर में आके? वो हवाई बातें करेंगे कि जी पाकिस्तानी डॉक्टर्स के पास $200 अरब हैं, वो भेजेंगे तो मुल्क ठीक हो जाएगा। नहीं होगा इस तरह ठीक, हमें रिसर्च करनी है, नंबर 1। नंबर 2, इंस्टीट्यूशंस बनाने हैं। पाकिस्तान में एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है जिसके पास एंडाउमेंट हो। अमेरिका में कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके पास एंडाउमेंट है। व्हाट डज एन एंडाउमेंट डू? एन एंडाउमेंट गिव्स द यूनिवर्सिटी और एनी इंस्टीट्यूशन लॉन्ग टर्म एबिलिटी टू थिंक एंड सस्टेन इटसेल्फ। यहाँ बड़े अच्छे लोग बैठे हैं, पाकिस्तानी अमेरिकन डॉक्टर्स। आपके बाद मैं आपसे सवाल करता हूँ, खुद सोचें, क्या आपके बच्चे जो हैं वो इस इंस्टीट्यूशनल काम को आगे चला सकेंगे? क्या आपके सक्सेसर्स रेडी हैं? क्या आपकी इंस्टीट्यूशन में इतनी सकत मौजूद है कि वो आपकी और मेरी ज़िंदगी के बाद इम्पैक्ट करते रहें? The answer is no, especially on the political side, the answer is no in terms of engagement. तो हमें इंस्टीट्यूशंस बनाने होंगे। लास्ट पॉइंट, हमें अपने एटीट्यूड को चेंज करना होगा एज अ डायस्पोरा। हम समझते हैं कि सिटीजन्स फाउंडेशन को चैरिटी का चेक लिख के या दिल को या किसी और शौकत खानम को चेक लिख के हमने पाकिस्तान की मदद की। इट्स सिंसियर थॉट कि हम मदद करना चाहते हैं, लेकिन हमें मदद से आगे सोचना होगा। हमें सस्टेनेबल चेंज के ऊपर इन्वेस्ट करना होगा, और सस्टेनेबल चेंज सिर्फ एक स्कूल बनाने से या एक मदरसे में डोनेशन देने से या मस्जिद बनाने से या किसी की सेहत के ऊपर इन्वेस्ट करने से नहीं होगा। कल आई थिंक डॉक्टर पिज़ादा वाज सेइंग पाकिस्तान हैज रिसोर्सेज, दे आर मिसमैनेज्ड। So what's our attitude towards allocating that? And that attitude also has to reflect finally on the fact that as American Pakistanis, what is the case we are making for the US-Pakistan relationship? I get it, democracy, rule of law sounds very good, it's very close to all of our hearts. But to what end? Senator Schumer से जब आप बात करेंगे कि जी डेमोक्रेसी प्रमोट करें, तो सेनेटर शूमर पूछेंगे नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्या है भाईजान? समझाएं मुझे। ये आपका काम है, ये हमारा काम है इस कम्युनिटी में रहते हुए उसको डिफाइन करना। अगर हम नहीं कर पाएंगे डिफाइन, तो वी विल ऑलवेज बी फ्रस्ट्रेटेड that the administration is not understanding our point of view because the administration is guided by the broad contours of national security interest. So we have to align with that or make a different case for it. And that, again, I'll go back, comes to funding research, building institutions, and changing our attitude about how we engage around Pakistan. Uzair, thank you. Dr. Shahbaz Gill, one last word from you because I know you and Uzair have to catch your flight. You better get to the airport. You are already late. Thank you very much. अच्छा जी, मेरी माजरत, मेरी फ्लाइट है इसलिए आई हैव टू रश।
تین چار چیزیں آپ کے سامنے رکھنی تھی. سب سے پہلے تو لیگلی آئی ایم ریکوائرڈ ٹو ٹیل یو کہ میں ڈپارٹمنٹ آف جسٹس کے ساتھ یہاں پر عمران خان کے پی ٹی آئی کے ایجنٹ کے طور پر رجسٹرڈ ہوں. یہ میرے پہ لیگل آبلیگیشن ہے کہ میں یہ آپ کو بتاؤں کہ میں فارا کے اندر ایک ایجنٹ ہوں بفور آئی لیو, سو دیٹ یو نو جو بھی باتیں میں نے کی اس کا یہ پرسپیکٹو ہے اور لیگلی دیٹ از نو, اس سے پہلے بات کا پرابلم نہیں ہے. ڈونٹ بیکم ٹپیکلی پاکستانی بیوروکریٹ, اس پہ کیس نہ بنا دینا اس بات پہ. اچھا, دوسری بات میں نے آئی وانٹ ٹو اپریشیٹ فیو پیپل جن کی وجہ سے یہ ایونٹ ہوا. آف کورس ڈاکٹر منیر, ہی ڈیڈ اے فینومینل جاب. تھینک یو سو ویری مچ ڈاکٹر صاحب, آپ نے بہت ہارڈ ورک کیا. آر کمیونٹی نیڈ پیپل لائک یو. اس کے بعد ڈاکٹر طارق آل دا وے فرام ڈیلس, تھینک یو ڈاکٹر صاحب. اس کے بعد میں بہت ہی خصوصی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. آپ میں سے بہت سارے لوگ جانتے ہیں, کچھ نہیں جانتے. اسد ملک ڈیٹرائٹ سے ہیں, مشیگن سے ہیں, پاک پیک کے پریزیڈنٹ ہیں, بہت ہی فینومینل کام کر رہے ہیں. اصلی پاکستانی ڈائسپورا کو جو بہت پہلے کام کرنا چاہیے تھا وہ کام کا بیڑا انہوں نے اٹھایا ہوا ہے, انگیج کر رہے ہیں امریکن پولیٹکس کے ساتھ. یہ جو 66 سگنیچرز کیے تھے کانگریشنل ریپرزینٹیو نے, وہ انہی کے پاک پیک کا کام تھا, وہ سیرا انہی کے ذمہ جاتا ہے. تھینک یو سو ویری مچ اسد فار یو اینڈ یور ہول ٹیم. آئی نو آپ کی پوری ٹیم اکٹھے کام کرتی ہے. اگر میں ڈاکٹر نصر بیٹھے ہیں, یہ بہت ایفرٹ کر رہے ہیں, ان کا بھی شکریہ. تمام لوگوں کا, جتنے ہمارے اگست پینلسٹ ہیں, ظاہری بات ہے سب کا اپنا اپنا ایریا آف انٹرسٹ ہے, ایریا آف اسپیشلائزیشن ہے. ان تمام لوگوں کا بہت شکریہ جو یہ کام کر رہے ہیں, کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں ڈائسپورا کے لیے. اور آخر پر ہمارے ساتھ رابنسن فرانسس آخر پر بیٹھے ہیں اس ٹیبل پر. رابنسن فرانسس جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہیں اور یہ چیف منسٹر کے ایڈوائزر تھے آن مائنورٹیز اینڈ ہیومن رائٹس. یہ کرسچین کمیونٹی سے ان کا تعلق ہے, پاکستانی ہیں, اوورسیز پاکستانی ہیں, امریکہ میں رہے ہیں زیادہ ٹائم, پاکستان کی خدمت کرنے کے لیے وہاں واپس گئے. کافی اچھا کام کیا انہوں نے. میں ان کے کام کو ریکگنائز بھی کرنا چاہتا ہوں اور آپ کی طرف سے, میری طرف سے, سب مل کے ان سے معافی بھی مانگنا چاہتے ہیں جو جڑاوالا کے اندر ہوا. اور رابنسن, آپ کا بھی پاکستان اتنا ہی ہے جتنا ہم سب کا پاکستان ہے. سو فار یور کمیونٹی وی آر سوری. آخر پر آپ سے اجازت لینے سے پہلے میں آخری بات کہوں گا کہ عزیر نے بہت اچھی باتیں کی کہ ہم نے انسٹیٹیوشنز بلڈ کرنے ہیں. ہم نے جب تک ہم انسٹیٹیوشنز بلڈ نہیں کریں گے, انہوں نے کہا جیسے کہ کسی پولیٹیشین کے پاس بھی کوئی پلان نہیں ہے. یہ کافی حد تک ان کی بات درست ہے, لیکن پولیٹیشین کو یہ تقریباً, میں عزیر کو یہ بات نہیں کہہ رہا, میں پنجابی ہوں, میرا بات کرنے کا ایک سرٹن طریقہ ہے, لوگ لائک نہیں کرتے, بٹ پروفیسر ہوں اور پنجابی ہوں, مکس اپ بڑا برا ہو جاتا ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے بیوی کے ساتھ 6 بچے پیدا کیے ہیں, آپ کے ماں باپ بھی ساتھ ہی رہتے ہیں, آپ باہر سے آئے ہیں, وہ صبح سے کام کر رہی, آپ کے بیمار باپ کو بھی دیکھ رہی, ماں کو بھی, 6 بچوں کو بھی, اور پھر آپ چاہتے ہیں کہ جب آپ گھر میں داخل ہوں تو وہ مہادوری کی طرح خوبصورت لگ رہی ہو. تو جو پاکستان کے پولیٹیشین کو چیلنج ہے, عزیر سمجھتا ہے کہ وہ آنے سے پہلے بائیڈن کی طرح, جیسے یہاں ڈیموکریٹک پارٹی ہے, اس کا ایک پورا سسٹم ہے, ریپبلکن کا ہے, اس سینیٹر کو اوباما پہلے پڑھا رہے تھے میرے ساتھ والی یونیورسٹی میں شکاگو میں, ان کو وقت ملتا ہے سوچنے کا, کام کرنے کا, پولیٹیکل ایڈ ہوتے ہیں, ملینز آف ڈالر بجٹ ہوتا ہے, ان تمام چیزوں کے اوپر وہ پالیسی میکنگ کرتے ہیں, انسٹیٹیوشنز انوالو ہیں. ہمارے یہ کہتے ہیں کہ انڈورمنٹ فنڈ ہے کسی یونیورسٹی کا, شکر کریں بھائی, نہیں ہے, ہوتا تو آپ کو پتا ہے کس نے کنٹرول کرنا تھا, اس کا ریموٹ کنٹرول بھی کہیں اور ہونا تھا. انڈورمنٹ کی وجہ سے وہاں پر اور مصیبتیں پڑی ہونی تھی. تو جب آپ ایکڈیمک لینس سے پاکستان کے پرابلمز دیکھتے ہیں, کیونکہ میں خود بھی ایکڈیمیشن رہا ہوں, میری یہ ٹرانزیشن ہوئی ایکڈیمیشن ٹو ریالٹی. جب آپ ایکڈیمیشن ٹو ریالٹی, یہ کہ آپ کو ہائی کورٹ کا جج ایز اے ڈیفینڈنٹ بلا رہا ہے, یہ ذہن میں رکھیے. میں چارج نہیں تھا, میں ڈیفینڈنٹ تھا. اب ڈیفینڈنٹ جا رہے ہیں تو آپ کو عدالت کے اندر کوٹ پڑ رہی ہے, آپ پہ حملہ ہو رہا ہے, آپ ڈیفینڈنٹ ہیں, ہائی کورٹ کے ہاتھے کے اندر ہیں. تو جو پولیٹکس پاکستان میں کرنی پڑتی ہے پولیٹیشین کو, جب تک وہ جیت کے پرائم منسٹر آفس آتا ہے, اس دن تو اسے پتہ لگتا ہے کہ فنانس ڈپارٹمنٹ نے کتنی فگرز فج کی ہوئی ہیں, یہاں حالات کیا ہیں. آپ کو بتایا جاتا ہے کہ ہمارے تو پلے یہ کچھ نہیں, ہم نے جھوٹ بولا ہوا ہے باہر. تو پاکستان میں سب جھوٹ ہے, ایسا کچھ نہیں ہو سکتا فی الحال.
It's a 25-year long process. आपको सबसे पहले आपको एक लीडर लाना पड़ना है, उसके पास कोई प्लान नहीं होना. ये बिल्कुल झूठ बात है, ना पाकिस्तान में ये हो सकती है. ये एकेडमिकली पॉसिबल है, पाकिस्तान के ग्राउंड रियलिटीज पे पॉसिबल नहीं. आपको एक तगड़ा लीडर लाना पड़ना है जो आराम से रात को सोए कि मैंने सुबह प्राइम मिनिस्टर ही होना है. उसको ये कंफर्ट होना पड़ना है और वो लोगों के साथ होना पड़ना है, जैसे टर्की में हुआ, दूसरी जगहों पे. जब उसके पास ये होगा तो वो लॉन्ग टर्म सोचेगा, वो अगले दिन की सोचेगा, उससे अगले दिन की सोचेगा, वो इन्वेस्ट करेगा ह्यूमन डेवलपमेंट पे, अपनी पार्टी पे, वो चीजें देखेगा. गलतियां भी करेगा. महातीर मोहम्मद का, क्योंकि मैं मलेशिया में पढ़ा हुआ हूं, मुझे पता है महातीर मोहम्मद जो हैं, और मलेशिया में अक्सर मुझे चैलेंज होता था कि आप किसी से रास्ता पूछते हैं ना, तो वो आपको कहता है ये जरा देखिएगा, गो स्ट्रेट टर्न लेफ्ट, हाथ राइट है. तो मैं सोचता था कि यार ये हमारे दोस्त इतने भोले भाले हैं, ये कैसे इतनी तरक्की कर गए. जब मैं वहां पढ़ता था, उसकी एक ही वजह थी, उन्होंने एक लीडर चुना, 30 साल दिए उसको, वो उनको वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज भी बना गया. आज आप में से बहुत सारों के घर में रोटी मैटिक है, वो मलेशिया से आता है सीधा आपके पास, यहां नहीं बनता, कहीं और नहीं बनता. तो सबसे पहले सस्टेनेबिलिटी इज इंपॉर्टेंट. आप अमेरिका में भी आते हैं ना, तो पढ़ने पढ़ाने, योगा क्लास, जिम सब बाद में सोचते हैं, पहले मॉर्गेज पूरी करते हैं, गाड़ी की किस्त पूरी करते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस का सोचते हैं, उसके बाद इन चीजों में जाते हैं. तो पाकिस्तान में सियासतदान के लिए तो जिंदगी अजाब है कि या वो मरवा दिया जाता है, या उठा लिया जाता है, या कंट्रोल कर लिया जाता है. तो जब एक तगड़ा लीडर आया, वो कोई भी हो, इमरान खान हो, कोई भी हो, जब वो आया उसे सस्टेनेबिलिटी मिली, वो गवर्नमेंट में रहा. तो फिर जैसे इमरान खान, देखिए, एक जैसे इन्होंने कहा इंस्टीट्यूशन बिल्ड करने पड़ते हैं, इमरान खान ने एक इंस्टीट्यूशन बिल्ड कर दिया आपको, हेल्थ इंश्योरेंस का. इट वाज नोवेयर. अब आप हेल्थ इंश्योरेंस देखते हैं सिर्फ गरीब को उससे हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगी, नहीं, ऐसा नहीं है. मैं, क्योंकि फ्लाइट है, मैंने क्विक जाना, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट ही एक्सप्लेन कर दूं जाते हुए. हेल्थ इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट असल में क्या दिया इमरान खान ने. चीचा वतनी है, लाहौर से बहुत दूर है, कोई हॉस्पिटल नहीं वहां पर. जो वहां पे हॉस्पिटल है, वहां पे एक डॉक्टर साहब हैं, जो डॉक्टर हैं वो समझते हैं इस बात को जो मैं बता रहा हूं. वो एक प्लाजा है 4 मरले का, उसके अंदर हॉस्पिटल है, उसी के अंदर ही वो जो है डिलीवरीज भी हो रही, वहीं क्रिटिकल केयर हो रहा है, सब कुछ हो रहा है. लेकिन चीचा वतनी और उसके इर्द गिर्द की पॉपुलेशन जो है वो 12 लाख है. अब वहां पर कोई इन्वेस्ट नहीं कर रहा, हॉस्पिटल नहीं बन रहा, गवर्नमेंट तो नहीं बना सकती. अगर गवर्नमेंट ने बनाने होते तो अमेरिका में भी वैसे हॉस्पिटल ना बनते. तो जब आपने हेल्थ कार्ड दिया तो बेसिकली आपने हेल्थ को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया. कैसे कर दिया? अगर उस प्रोग्राम को चलने दिया जाए तो डॉक्टर तारिक यहां बैठ के सोचेंगे कि अगर मैंने पैसा ही कमाना है तो चीचा वतनी जो बड़ा गरीब इलाका है, लेकिन वहां 15 लाख लोगों की जेब में, हर एक की जेब में 1 मिलियन रुपया है. वो 15 लाख को 1 मिलियन से मल्टीप्लाई करेंगे, वो कहेंगे ये तो इतने करोड़ों का रेवेन्यू यहाँ है. ये हमीद लतीफ नेशनल हॉस्पिटल, आगा खान, ये कौन सी बला बेचते हैं. मैं तो जाके 18 स्टोरी का हॉस्पिटल बनाऊंगा चीचावतनी के अंदर. ये आपको 10 मील दूर से वो हॉस्पिटल नजर आ रहा होगा. ठीक है. और वो जब आप उसको हॉस्पिटल्स बनेंगे, प्राइवेटाइज होंगे, डॉक्टर्स यहां से जाएंगे, इन्वेस्टमेंट यहां से जाएगी, हो गया ना इंस्टीट्यूशनलाइज, निकल आया ना गवर्नमेंट के जंगल से. ये एक काम. इसी तरह एजुकेशन है, इसी तरह दूसरी. लेकिन सबसे पाकिस्तान का मेन प्रॉब्लम है जो बेसिक, बहुत ही बेसिक मास्लो की हायरार्की ऑफ नीड. आपको सबसे पहले हवा चाहिए, फिर पानी चाहिए, फिर खाना चाहिए, फिर कपड़े चाहिए, फिर सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है, फिर दोस्तियां हैं, फिर रिश्तेदारियां हैं, फिर अच्छी जॉब है, और आखिर पे सेल्फ स्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है. वो आखिरी नीड है. तो पाकिस्तान की बेसिक्स ये है कि वहां कोई स्टेबिलिटी नहीं है. डेमोक्रेसी इज न्यूली बॉर्न और उसको कोई प्रोटेक्ट नहीं करता. जो आता है उसे भगा दिया जाता है. जब तक वो नहीं होगा हम आगे नहीं बढ़ सकते. आपसे इजाजत चाहता हूं. आप लोगों का वक्त लिया, माजरत, बहुत शुक्रिया. पाकिस्तान जिंदाबाद. थैंक यू. थैंक यू वेरी मच. तो मैं एक जी, गो अहेड मोहित भाई जी. आई थिंक जो उजैर ने कहा है वो ठीक समझा नहीं गया. व्हाट एक्चुअली उजैर इज सेइंग, एंड उजैर हैज लॉट ऑफ सेंस इन एक्चुअली सेइंग इट, कि आपको आइडियाज और कॉन्सेप्ट्स को डेवलप करना पड़ता है. वो डेवलप जब हो जाते हैं फिर उनको कोई पॉलिटिकल लीडरशिप बाद में इम्प्लीमेंट कर सकती है. जैसे हिंदुस्तान की इकोनॉमी की लिबरलाइजेशन जो है उसके ब्लूप्रिंट को बहुत पहले बना, उस पर डिबेट हुई, वो हैमर हो गया, वो डॉक्यूमेंट एग्जिस्ट करता था, उस पर कंसेंसस डेवलप कर गया. देन समवन लाइक मनमोहन सिंह इन द अर्ली 90s एंड नरसिम्हा राव गवर्नमेंट आती है और वो उस लिबरलाइजेशन को इम्प्लीमेंट कर दिया उन्होंने. मैंने कहीं पढ़ा था कि पॉलिटिशियंस जो होते हैं वो जब भी कोई बड़े ब्रिलियंट आइडियाज लेकर आ रहे होते हैं, वो किसी डिफंक्ट इकोनॉमिस्ट ने कहीं बात कही होती है
पॉलिटिशियंस आइडियाज जनरेट नहीं करते. हमारे यहाँ ये गलत फहमी है कि पॉलिटिशियंस ने इंटेलेक्चुअल थॉट जनरेट करनी है. पॉलिटिशियन का रोल ये है कि वो उस इंटेलेक्चुअल थॉट के नीचे टायर लगाता है, उसको सेल करता है, उसको इम्प्लीमेंट करता है. अब जैसे नेशनल हेल्थ है कि भी होना चाहिए, ये आइडिया तो इमरान खान ने वेस्टर्न यूरोप से लिया ना. NHS उन्होंने देखा हुआ था, उसको उन्होंने इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की सेंट्रल जो वेस्टर्न यूरोप का. इसी तरह जो नेशनल सिक्योरिटी में हमें बासद्दे एहतराम पाकिस्तान का सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए, अपनी अफवाज पाकिस्तान को मजीद प्रोफेशनली स्ट्रेंथन करने के लिए और इंटेलिजेंस को स्ट्रेंथन करने के लिए सर्टन कॉन्सेप्ट्स को समझना है जो पाकिस्तान की इंटेलिजेंसिया नहीं समझ सकी, ना डॉन, ना ट्रिब्यून, ना हमने थिंक टैंक्स में डेवलप किया. जो पाकिस्तान का आर्मी चीफ का ऑफिस है, उसको एग्जामिन करने की जरूरत है कि उसके पास इस किस्म की पावर्स हैं जो दुनिया में किसी भी ऑफिस के अंदर है ही नहीं. अगर पाकिस्तान के आर्मी चीफ की पावर्स को आप देखें तो अमेरिका के सदर तो छोटा सा बोना लगता है, उसके पास तो कोई ऐसी पावर्स नहीं है जैसी आर्मी चीफ के पास पाकिस्तान में पावर्स है. तो एक तो उसको देखने की जरूरत है कि इट शुड बी रैशनलाइज विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द आर्मी वेयर हिज पावर्स शुड बी फर्स्ट अमंग द इक्वल्स अमंग 10, 11, 12 लिeutenant जनरल्स. सेकेंड पॉइंट यह है कि चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जिसको भुट्टो ने क्रिएट किया था उसको बैलेंस करने के लिए, इट शुड रोटेट अमंग द एयरफोर्स, द नेवी एंड द आर्मी. इसी तरह जो चेयरमैन हमारा स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डिवीजन है उसको इक्वल फुटिंग पे लाना चाहिए. इट शुड नॉट बी अंडर द आर्मी चीफ. तो आर्मी चीफ जिस तरह से अमेरिका में जो आर्मी चीफ है वो अकेला कोई फैसले नहीं कर सकता, वो महज एक कोऑर्डिनेटर के तौर पे. इंडिया में भी वो कोऑर्डिनेटर बन चुका हुआ है. ऐसा आर्मी चीफ दुनिया में कहीं एग्जिस्ट नहीं करता, शायद सूडान में या म्यांमार वगैरह में कहीं करता हूँ नहीं. सेकेंड चीज है कि जो ISI है, अगर वो हमारी एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी है, देन उसका जो चीफ है दैट शुड नॉट बी अ सर्विंग आर्मी जनरल, इट शुड बी अ सर्विंग पुलिस ऑफिसर और एन IB ऑफिसर और अ फॉरेन सर्विस रिटायर्ड गाय. जैसे विलियम बर्न्स CIA को हेड करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स में, ही ब्रिंग्स 30+ years ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ द फॉरेन सर्विस. सो आपकी एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी के अंदर जितने भी DGI हैं और DGs हैं, DGC, DGA जो हैं, वो सब या तो सिविल सर्वेंट हों या रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स हों, पुलिस ऑफिसर्स हों. दे विल बी सब्जेक्ट टू द लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन, दे विल बी अकाउंटेबल. अगर वो किसी को उठा लेंगे शहबाज गिल की तरह तो उनको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट पूछेगी, बुलाएगी. जैसे अभी पुलिस वालों को बुला के रगड़ा जो चीफ कमिश्नर को इस्लामाबाद में, IGP वगैरह को मुसीबत पड़ी हुई है, वो कितना ही मजबूत क्यों ना नजर आते हो, जब डिप्टी कमिश्नर को बुला के हाई कोर्ट के जज ने कह दिया कि इनकी कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग करें. अब ISI के अगर आर्मी चीफ बैठा हुआ है उसकी तो कोई प्रोसीडिंग नहीं कर सकता, तो वो मनमानी करते हैं. तो ये हमें इन स्ट्रक्चर की रिफॉर्म पे अगर आप इन्वेस्ट करेंगे, और ये तो कोई $1.5 लाख रेज करने की बात है कि इसके ऊपर इफेक्टिव पॉलिसी पेपर लिखे जाए. डॉक्टर हसन अब्बास, ये तो चीजें लिखने वाली हैं, ये आप लिखेंगे फिर ये इंप्लीमेंट होंगी. चूंकि कॉन्सेप्ट्स और आइडियाज एग्जिस्ट नहीं करते तो 100% उज़ैर, यू 100% राइट, अंडरस्टैंड नहीं हुआ कॉन्सेप्ट. थैंक यू. थैंक यू वेरी मच एवरीवन. आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, पहले तो अपने टेम्पा और लैंडो और बाकी दोस्तों के आने का. ऑब्वियसली हमारे जो मेहमान बाहर से आए हैं, हमारे पैनलिस्ट जिन्होंने अपना वक्त हमारे साथ गुजारा, बड़ी अच्छी बातें की. तो इस सारी एक्सरसाइज का एक ही मकसद था कि कैसे हम जहाँ एक तंग गली में आके सारे फंस गए, यहाँ से आगे कैसे निकाला जाए. ये पहला कदम है, इट्स जस्ट द फर्स्ट स्टेप, जो कि इस कोर टीम को हमने इकट्ठा बिठाया एक स्टेज पे. अब नेक्स्ट हमसे इनकी इंगेजमेंट जारी रहेंगी. आप सबको हम रीच आउट करेंगे कि हमने इस मसले को कैसे सॉल्व करना है और पाकिस्तान को हमने कैसे आगे बढ़ाना है. एटलीस्ट हमारी जो छोटी बहुत उसमें कंट्रीब्यूशन होगी वो हम ज़रूर करेंगे, लेकिन इवेंचुअली ये बात सबको समझ जानी चाहिए कि द डेस्टिनी ऑफ पाकिस्तान विल बी डिसाइडेड बाय पाकिस्तानीज एंड पाकिस्तानीज ओनली. आप उनकी जो थिंकिंग है, उनका जो राइट है, उसको आप बिल्कुल साइड पे रख के पाकिस्तान कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता. यू हैव टू लिसन टू द नेशन. पूरी कौम को आगे मिल के आगे चलना होगा, चाहे कोई किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का है. हम किसी से नफरत नहीं करते. हर पॉलिटिकल पार्टी का, चाहे वो मुस्लिम लीग के हैं या पीपल पार्टी के हैं, किसी और जमात के हैं, वो सब हमारे बहन भाई हैं. हम सब पाकिस्तानी हैं, हम सब एक ही टीम का हिस्सा हैं और उस टीम का नाम है टीम पाकिस्तान. थैंक यू वेरी मच.